ગોળ સાઈ મારાબા સૈયદ યુનુસ ગોહરની બારગામાં લાખો સલામ અને એમનો આભાર માનું છું કે ફરી વખત મને આલરા ટીવીના પ્લેટફોર્મ પરથી સરકાર ઇમામ મહેંદી ગોળ સાહી સરકારની શિક્ષા અને તાલીમ લોકો સમક્ષ પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય ફરીથી સોંપવામાં આવેલું છે અને હું એને સંપૂર્ણ ન્યાય આપીશ અને આભાર માનું છું આલરા ટીવીની ટીમનો કે જેમણે મને આ તક આપી. કેમ છો ગુજરાત? હવે આસ થઈ શુકર છે માલિકનો કે 3 મહિના પછી છેવટે ગુજરાતમાં અને હું માનું છું ત્યાર સુધી સંપૂર્ણ ભારતમાં તમામ ધાર્મિક સ્થળો ખુલી ગયા છે. એ સારી વાત છે કે લોકોને પ્રભુની પ્રશંસા, પ્રભુની ઇબાદત અને એની સ્તુતિ કરવા માટે પ્રભુના જે ઘરના દરવાજા બંધ થઈ ગયેલા, જે એક માનસિક લોકોને એક સ્થિતિ થઈ ગયેલી કે ભગવાને, અલ્લાહે પોતાના દરવાજા, પોતાના ઘરના દરવાજા અમારા માટે બંધ કરી દીધા. તો અંતે આ એક સુખદ સમાચાર છે કે કમસે કમ હવે એ ધાર્મિક જગ્યાએ આપણે જઈ અને પ્રભુની સ્તુતિ કરી શકીએ છીએ, અલ્લાહની ઇબાદત કરી શકીએ છીએ અને એની સમક્ષ આપણા પાપોને યાદ કરીને, પાપોની માફી માંગીને આ મહામારીથી આપણને નજાત આપે એવી પ્રાર્થના, એવી દુઆ કરવા માટેનું આપણને હવે એક પ્રેરક બળ મળ્યું છે. સારી વાત છે. આ તો એટલા માટે કહ્યું કે લોકો કહે છે કે તમે ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને ધાર્મિક વસ્તુઓની વિરુદ્ધમાં છો, એટલે આ કેવું જરૂરી હતું કે લોકો એવું નહીં કે તમે ધાર્મિક ક્રિયાઓની વિરુદ્ધમાં છો. અમને બી ખુશી છે, અમે પોતે બી નમાજ પઢીએ છીએ, અમે પોતે બી મસ્જિદમાં જઈએ છીએ. એટલે આ વસ્તુ કેવી જરૂરી હતી કે અમે કોઈ ધાર્મિક ક્રિયાના કે કોઈ બી ધર્મની વિરુદ્ધની વાત નથી, ધર્મના મૂળભૂત સ્ત્રોતની વાત છે અને સારી રીતે અને લોકોને કોઈ પણ જાતની ઈજા પહોંચાડ્યા વગર, એ શારીરિક જ નહીં પણ માનસિક અથવા જે એમનો હોદ્દો છે એમને ઈજા પહોંચાડ્યા વગર અમે અમારી વાત કહી શકીએ એનો અમારો પૂરો પ્રયત્ન હોય છે. પરંતુ જ્યારે અમુક વસ્તુમાં છેડછાડ થાય છે, ખાસ કરીને દીન, ધર્મમાં, કે એમાં જે ધર્મના બની બેસેલા ઠેકેદારો કઈ છેડછાડ કરે છે અથવા એને તોડી મરોડીને પેશ કરે છે, તો પછી ચાપખા પડશે. એ તો છોડવાના જ નથી. બાકી અમારી તાલીમ તો અમને સૌની સાથે પ્રેમ કરવાનું જ શીખવે છે અને અમે પ્રેમ કરી જ રહ્યા છીએ. અમે ચાપખા એને જ મારીએ છીએ કે જેને ધર્મમાં આ બગાડ પેદા કરેલો છે, જેમને ધર્મમાં આ બધી વસ્તુ નકામી નાખેલી છે પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે, જેનું ધર્મ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી અને લોકોના દિમાગમાં એવું ઠસાવવામાં આવેલું છે કે આ એક ધર્મનો ભાગ છે. હવે આ વાત થયેલી કે જિક્રે કલ્બની વાત થઈ કે જિક્રે કલ્બની ઇજાજત લો અને જિક્રે કલ્બ શરૂ કરો અને અલ્લાહને તમારા દિલમાં વસાવો, ઈશ્વરને તમારા દિલમાં વસાવો, તો લોકો બધું નોંધ કરે છે સાહેબ. હું ગુજરાતમાંથી બોલું છું એનો મતલબ એવું નથી કે નોંધ નથી લેવાતી. હું ગુજરાતમાંથી બોલું છું તો પણ બહુ મોટા લેવલ પર એની નોંધ લેવાય છે કે ક્યાં શું કહેવાય રહ્યું છે અમારી તરફેણમાં, અમારી વિરુદ્ધમાં, કે આપણો સાથી છે કે આપણો વિરોધી છે. અમે તો સત્યના સાથી છીએ, અસત્યના વિરોધી છીએ, કટ્ટર વિરોધી છીએ. અસત્ય, જુઠ્ઠાણું, ષડયંત્ર, લોકોને છેતરવાનું કામ એ જો તમે કરતા હશો તો અમે તમારા વિરોધી છીએ અને અમે ચાપખા મારવાના જ. એ તો આ કાઠિયાવાડીની જબાન છે, નહીં છોડવાના. જો તમે જુઠ્ઠાણું ચલાવશો, જો તમે ધર્મમાં બગાડ પેદા કરશો, તમે કોઈ પણ ધર્મના હો, એ જુઠ્ઠી વાતને અમે આગળ નહીં વધવા દઈશું.
કારણ કે લોકોને જયારે જુઠ્ઠાનું ખબર પડશે ત્યારે તો સત્ય ઉભરીને બહાર આવશે. ત્યારે લોકોને થશે કે ભાઈ સત્ય શું છે. તો સત્ય એ જ છે જેની શિક્ષા, જેની તાલીમ અહીંયા અપાઈ રહી છે, જેના માટે અમે અથાગ પરિશ્રમ કરી રહ્યા છીએ, અમારો સમય તમને આપી રહ્યા છીએ કે તમે એ ઈશ્વરને પામવાની અને એ સત્ય માર્ગ પર ચાલવાની પ્રેરણા ઇમામ મેંદી સરકાર ગૌર શાહી કલ્કી અવતાર થકી પામી લો અને એમના બતાવ્યા પ્રમાણેના સત્ય માર્ગ પર ચાલીને બિલકુલ પ્રેમથી, બિલકુલ સરળ રીતે તમારી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કર્યા પછી તમે ઈશ્વરને પામવા માટેની એક પ્રયત્ન તો કરી જુઓ. આજે મસ્જિદો ખુલી ગઈ, મંદિરો ખુલી ગયા, જે ધાર્મિક સ્થળો હતા એ બધા ખુલી ગયા, લોકોએ ધાર્મિક ક્રિયાઓ, ધાર્મિક ઇબાદતો શરૂ કરી દીધી. બહુ જ સારી વાત છે, થવું જોઈએ સાહેબ. અને 3 મહિના પછી જયારે આ મહામારીમાંથી લોકોને આ એક આશાનું કિરણ દેખાયું છે ઈશ્વર તરફથી, ને થવું જ જોઈએ, એની ના નથી. એ કર્યા પછી તમે જે ઈશ્વરનું અત્યાર સુધી જે દરવાજો બંધ હતો 3 મહિના સુધી, જેની તમે કાગડોળે રાહ જોઈને બેસા હતા કે ક્યારે ખુલશે, ને અમે એ ધાર્મિક પવિત્ર જગ્યાએ જઈને ઈશ્વર સામે અમારા પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરશું, અમારા પાપોની માફી માંગશું. તો તમને નથી લાગતું કે આજે 3 મહિના હતા, એ 3 મહિના પહેલા જો તમે આ સત્ય માર્ગ પર ચાલી ગયા હોતે, ઈશ્વરને, અલ્લાહને તમારા હૃદયમાં વસાવી લીધું હોતે, તો તમારે એ દરવાજો ખુલવાની રાહ નહીં જોવી પડતે. એ તો 24 કલાક તમારી સાથે હોતે, એનું અસ્તિત્વ તમારી અંદરમાં હોતે, એનું રટણ, એનું નામ, એનું જાપ એ સતત ચાલુ હોતે. તમારે તો દુઆ માટે હાથ ઉપાડવા નહીં પડતે, તમારે માફી માંગવા એની સામે હાથ નહીં જોડવા પડતે. અમારી એ જ તો શિક્ષા છે, અમે એ જ તો સમજાવી રહ્યા છીએ. ઈશ્વરની તમે પ્રશંસા કરો છો, ઈશ્વરની ઇબાદત કરો છો, એના માટે તમારે ધાર્મિક સ્થળે જવું પડે છે, એની ના નથી. પરંતુ આ એક શરત છે કે તમારે ઈશ્વરને પામવું જોઈએ, અને ઈશ્વરને પામવા માટે તમારું હૃદય કવલ, તમારું કલ્બ એ તમારા સર્જનહારનું નામ લેતું થઈ જાય, સતત નામ લેતું થઈ જાય. કારણ કે તમે જ્યાર સુધી જીવિત છો ત્યાર સુધી તમારું હૃદય સતત ચાલતું રહેવાનું છે, અને જ્યાર સુધી હૃદયના ધબકારા ચાલુ છે ત્યાર સુધી માલિકનું નામ, જે પણ નામદાન તમે લીધું છે, જે પણ જિકર લીધું છે, એ સતત ચાલ્યા કરવાનું છે, અને એમાંથી દિવ્ય પ્રકાશ, નૂર બન્યા કરવાનું છે, અને તમને એના ફાયદાઓ મળવાના છે. અને સૌથી મોટી વાત કે ઈશ્વરનો વાસ તમારી અંદર થવાનો છે, એ ઈશ્વરનું રહેઠાણ થશે. એ અલ્લાહ, એ ઈશ્વર, એ ખુદા, એ ગોડ એ તમારી અંદર એના અસ્તિત્વ તમને અનુભવાશે. પછી તમારે કોઈ વસ્તુ માંગવી નહીં પડશે, તમે વિચારશો અને થઈ જશે. તમારે અત્યારે આ 3 મહિના જે ધાર્મિક સ્થળો ખુલવાની રાહ જોવી પડી, એ શાના માટે જોવી પડી? કારણ કે એના સિવાય તમે કોઈ ઓપ્શન રાખેલો નહીં. તમે ઓપ્શન રાખેલું હોતે, જો ઈશ્વરને, અલ્લાહને તમારા હૃદયમાં વસાવેલું હોતે, તો તમારે આ 3 મહિના સુધી એ રાહ નહીં જોવી પડતી હોત. એ છતાં પણ આજે ધાર્મિક સ્થળો ખુલી ગયા પછી પણ શું મનુષ્ય એવું કબૂલ કરે છે કે આજે મહામારી હતી એ ઈશ્વરે અમારા પર પ્રકોપ ના માધ્યમથી મોકલેલી હતી, એ અમારા પાપોનું જ ફળ હતું? એ કોઈ માને છે? નથી માનતું. કારણ કે આજના મનુષ્યની સૌથી મોટી તકલીફ જ એ છે કે ગુનાહ કરીને, પાપ કરીને પણ એવું જ જાણે છે કે હું પાપી નથી, મેં આ ગુનાહ કર્યું નથી. એવું ઠસાવવામાં આવેલું છે. એમના માટે ધર્મમાં એવી બધી છટકબારીઓ બનાવવામાં આવેલી કે તમને એક છટકબારી આપેલી છે કે ઈશ્વરે આવું કહ્યું છે, તમે આ નથી કરી શકતા, આ કરી લો, ચાલશે. અરે ચાલશે તો આ ક્યાંથી આવ્યું? એ જે છટકબારી બનાવનાર ને ઈશ્વરે પોતે આવીને કહ્યું હતું કે મારા બંદાઓને આ તકલીફ હોય તો તું આ રસ્તો બતાવી દેજે, કે ભાઈ તમે મનગઢત 2-5 લોકોએ સાથે મળીને એક નવો નિયમ કાઢી નાખ. મને યાદ છે સાહેબ, એટલે હું ચાપખા મારું છું. મને યાદ છે કે હું શાયદ 12 થી 13 વર્ષનો હોય,
અને અમે કાઠિયાવાડમાં રહેતા. તો એ વખતે મેં એક તકરીર સાંભળેલી. નાનપણમાં એટલું તો સમજ નહીં પડે ધર્મ વિશે અને આ બધી તકરીરો વિશે, પણ એટલું ખબર હતી કે કોઈ એક મૌલાના આવેલા કોઈ ઉર્સમાં તકરીર કરવા માટે, અને એ મૌલાનાએ લોકોને એટલા જજબાતમાં આવીને લોકોને એટલા ઉશ્કેરેલા કે તમારા ઘરમાં જે ટેલિવિઝન છે, જે ટીવી છે, ત્યારે તો ટીવી આટલું ચલણમાં પણ નહોતું, એકમાત્ર ચેનલ આવતી હતી, તે છતાં પણ એ વખતે એમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે જ્યાર સુધી આ શેતાન તમારા ઘરમાં છે, રહેમતના ફરિશ્તા આવવાના નથી. માટે તમે અત્યારે ને અત્યારે બધા ટીવીને ફેંકી દો, તોડી નાખો. અને મેં નજરે જોયેલું છે સાહેબ, 12 વર્ષની ઉંમરે મેં મારી નજરે જોયેલું છે મૌલાનાઓના કહેવાથી ટીવી તોડવા વાળાઓને. અઢળક ટીવીઓ તોડેલા. વાંધો નથી સાહેબ, શેતાન હતું, મૌલાનાએ ઘરની બહાર કરાવી દીધું, બહુ સારી વાત છે. પરંતુ આજે ચાપખા એટલે હું મારું છું કે એ જ મૌલાના પોતાની ટીવી ચેનલ શરૂ કરીને 24 કલાક ટીવી પર આવે છે. આજથી 30 વર્ષ પહેલા તું જે કહેતો હતો કે ટીવી પર શેતાન આવે છે, ટીવી શેતાન છે, તો અત્યારે ટીવી પર તું આવી રહ્યો છે. હવે હું તારા એ 30 વર્ષ પહેલાના કથનને માનું કે ટીવી પર શેતાન આવે છે, તો પછી અત્યારે હું તને શું માનું? એનો જવાબ આપી શકો? અને એવી રીતે કઈ શરીયત રાતોરાત આવી ગઈ કે આ 30 વર્ષમાં એવી કઈ વહી નાજીલ થઈ ગઈ કે જે ટીવી શેતાનનું ઘર હતું, જે ટીવી થકી રહેમતના ફરિશ્તા નહોતા આવતા, એ ટીવી પર તમે 24 કલાક આવતા થઈ ગયા. અને વાર્ષિક લવાજમો, વાર્ષિક એન્યુઅલ સબસ્ક્રિપ્શન ચાલુ કરી દીધું તમે, અને પોતાની ટીવી ચેનલો બનાવી દીધી. હવે શરીયતમાં ફેરફાર ક્યાંથી આવી ગયા? 1450 વર્ષ પહેલા આ દિન આવેલો અને નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આ દિનને પૂર્ણ કરેલું. શરીયતના હિસાબે, કુરાનના હિસાબે બધું સંપૂર્ણ કરેલું. તો હવે આજથી 30 વર્ષ પહેલા જે વસ્તુ શેતાન કહેવાતી હતી, અને રાતોરાત ઢગલા બંધ ટીવીઓ અમારા કાઠિયાવાડમાં તૂટેલા છે, મેં નજરે જોયેલા છે. અને એ વખતે એક પ્રોપેગેન્ડા જ હતો કે જે પણ જગ્યાએ જે પણ મૌલાના તકરીર કરે એમનો વિષય એ જ રહેતો કે દરેકના ઘરમાંથી ટીવી કરાવો. એ વખતે અમને સારું લાગતું હતું, મૌલાના બહુ સારું કામ કરે છે, ચાલો આપણે એ બધીથી બચી જઈશું, આ બુરાઈથી બચી જઈશું. પરંતુ 30 વર્ષ પછી એ જ ટીવી પર એ જ મૌલાના 24 કલાક આવે છે. હવે એને મારે શું સમજવું? મારા કુમળા માનસ પર તો એ મૌલાનાની એ વાતો અત્યાર સુધી મને યાદ છે કે એને કીધેલું કે ટીવી પર આવનાર દરેક વ્યક્તિ શેતાન છે, એ શેતાનનો અડ્ડો છે. હવે અત્યારે ટીવી પર એ જ મૌલાના આવે છે, તો મારા કુમળી વયના માણસ પર જે યાદદાસ્તમાં ગોઠવાયેલું છે એ હિસાબે અત્યારે એ વ્યક્તિને હું શું માનીશ? એમના જ કહેવા પર મારે, હું મારી કઈ વાત નથી કરી રહ્યો, જે એમણે જ કહેલું કે ટીવી પર આવનાર દરેક વ્યક્તિ શેતાન છે, એ શેતાનનો અડ્ડો છે, એને ઘરમાંથી કાઢી નાખો, એના સિવાય તમારા ઘરમાં બરકત નહીં આવશે. આજે તમે એ જ ટીવી ચેનલ પર, એ જ ટીવી પર 24 કલાકની ચેનલ ચલાવો છો, તકરીરો કરો છો, અને એ જ ટીવી ચેનલ પર તમે તમારા બેંક એકાઉન્ટ આપીને એમાં ઇમદાદ, જકાત, ફિતરા એ બધું માંગો છો. શરમ નથી આવતી? એ પણ ઘોડીને પી ગયા છો. 30 વર્ષમાં એવી કઈ શરીયત નહીં કરી? પાછું તમે અમને કહો કે ચાપખા મારો છો, ચાપખા પડશે જ. જુઠ્ઠું છે, જુઠ્ઠું જ છે, એ સહન નહીં કરવામાં આવશે. મને એટલું બતાવો કે 30 વર્ષ પહેલા જે વસ્તુ હરામ હતી, શેતાનનો અડ્ડો હતી, એની પર હવે અત્યારે એ જ મૌલાના, એ બધા જ મૌલા, એ જ ઝુંડ છે. જે લોકો એ વખતે બહુ બધા ટીવીઓ તોડાવીને ગર્વ મહેસૂસ કરતા હતા. મેં 1500 તોડાવ્યા, મેં 2000 તોડાવ્યા, સારી વાત છે ભાઈ. પણ તું કહેતો હતો કે એની પર આવનાર દરેક વ્યક્તિ શેતાન છે, અત્યારે તું આવે છે, મારે તને શું સમજવું? મતલબ મેં આગળના એપિસોડમાં કીધેલું કે એક આંતરિક છે જે તમને અલ્લાહનું નામ લેતા, ઈશ્વરનું નામ લેતા રોકે છે, કારણ કે એની રોજીરોટી છીનવાય, એ પણ શેતાન છે. એક બાહ્ય છે, એ પણ તમને અલ્લાહનું નામ લેતા, જિક્ર કલ્બની તાલીમ લેતા રોકે છે,
એ પણ શેતાન છે. મારી આ વાતને પુષ્ટિ તમે લોકોએ જ આપેલી છે. અને જ્યારે હું એ વાત રાખું છું ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે ચાપખા મારો છો, તમે વગર કામના પાછળ પડેલા. અમે અમારું જ કામ કરવા આવેલા. અમે તો લોકોને સત્ય માર્ગ પર ચલાવવા માટે જ આવેલા છે, અને સત્ય માર્ગ પર સિરાતલ મુસ્તકીમ પર ચલાવીને લોકોને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, અલ્લાહના દીદાર સુધી પહોંચાડવા માટેની જહેમત લઈ રહ્યા છે. જે અલ્લાહના દીદાર સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ હસ્તીનું છે. અમે ફક્ત રાહ ચીંધી રહ્યા છે. પરંતુ અમે જો સત્યની તાલીમ આપી રહ્યા છે, સત્ય માર્ગ બતાવી રહ્યા છે, તો પછી અમારે અસત્ય પર તો બતાવવું પડશે. અસત્ય માટેની અમારી વસ્તુ ખોટી હોય, વાત ખોટી હોય, જે મેં આ 30 વર્ષ પહેલાની વસ્તુ કીધી છે, એ દરેક વ્યક્તિને યાદ હશે કે ટીવી શેતાનનો અડ્ડો છે, ટીવી નહીં જોઈએ. એ લોકો અત્યારે 24 કલાકની ટીવી ચેનલ ચાલુ કરીને બેસેલા છે, અને એ ટીવી ચેનલ પર ભીખ માંગવે છે. એકાઉન્ટ નંબર બકાયદા આપવામાં આવે છે, આની પર ડોનેશન આપો, અને તમે અમને કહો છો કે તમે ગુમરાહ છો. આજ સુધી અલરા ટીવીનો એક વિડીયો એવો બતાવો જેમાં અલરા ટીવીએ પોતાનો એકાઉન્ટ નંબર આપીને કહ્યું હોય કે અમને દાન આપો, લીલા આપો, જકાત આપો. કીધું છે કોઈ દિવસ? આ તો સ્વયંભૂ છે. કોઈના થકી નથી ચાલી રહ્યું, કોઈ આમાંથી કમાઈ નથી રહ્યું. ફક્ત અને ફક્ત લોકોને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય એ જ ધ્યેય છે અલરા ટીવીનો. તમને ચેલેન્જ છે મારી કે તમે અલરા ટીવીનો એક વિડીયો કે એક ક્લિપ એવી બતાવો કે જેમાં અલરા ટીવીએ પોતાનો એકાઉન્ટ નંબર બતાવ્યું હોય કે આ ફલાણા ફલાણા એકાઉન્ટમાં તમારી જકાત, લીલા, ફિતરા એ આપો અમને. અમે કોઈ દિવસ નથી માંગ્યું ને માંગશું પણ નહીં. કરમ છે એમનો, જરૂર નથી. જે સત્ય પર ચાલે છે એને આ બધાની જરૂર નથી. બાકી જો કોઈને એવું લાગતું હોય કે આ ચેનલ પર આવીને આ લોકો ગુમરાહ કરી રહ્યા છે લોકોને, તો ખાલી ફક્ત એકવાર, એક જ દિવસ 7 કલાક યુટ્યુબ પર લાઈવ રહીને જુઓ સાહેબ. એ પણ ખર્ચો આવે છે, મફતમાં નથી થતું. તમે કોઈ દિવસ ટ્રાય કરી છે? 7 કલાક કન્ટિન્યુઅસ લાઈવ રહો યુટ્યુબ પર ને કાગળ પેન લઈને ખર્ચો ગણવા માંડો. 18 વર્ષથી સૈયદી યુનુસ અલગોહર આ કામ કરી રહ્યા છે. એ યુટ્યુબ આવ્યા પછી, આ સોશિયલ મીડિયા, ઇન્ટરનેટ આવ્યા પછી. બાકી એના સિવાય પ્રચાર કાર્ય ચાલતું જ હતું ને સૈયદી યુનુસ અલગોહર પોતાનું સમગ્ર જીવન આને સમર્પિત કરી દીધું છે. અને એમની પર લાંતાન કરવામાં આવે છે, એમને જેમ તેમ બોલવામાં આવે છે. જ્યારે એમની સ્પીચ ચાલુ હોય તો લોકો ગાળો આપે છે. જ્યારે સ્ક્રીન પર કુરાનની આયતો લખેલી હોય, હદીસની આયતો લખેલી હોય, અને લોકો ગાળો લખે છે. એ કેવા મુસલમાન છે? આ કયો ધર્મ છે? લોકો અમને કહે છે તમારો નવો ધર્મ છે. તમે કયા એ ધર્મના છો કે જ્યાં અલ્લાહનું નામ લેવાય છે, અલ્લાહના નબીની સુન્નત વિશે જણાવવામાં આવે છે? અને અલ્લાહના નબીની જે સુન્નત છે કે તમે જાકીરે કલ્બી બનો, તમે જિક્રે કલ્બ લો, જિક્રે કલ્બ ચલાવો. એ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જ કહેલું હતું, લા સલાતા ઇલ્લા બે હુઝુરિયલ કલ્બ. કલ્બની હાજરી વગર નમાજ થતી નથી. એ હુજુરની એ હદીસને જ પ્રેરણા સ્ત્રોત બનાવીને આ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્ક્રીન પર કુરાનની આયતો લખેલી છે, હદીસની આયતો લખેલી છે, નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની વાતો સમજાવવામાં આવી રહી છે, સત્ય માર્ગ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને જાહિલ લોકો એની પર ગાળો લખે છે. એ પણ કઈ શખ્સિયત ને જેને પોતાના જીવનના 30 વર્ષ તમને રાહ પર લાવવા માટે ખર્ચી નાખ્યા, એક પૈસો નથી લીધો આજ સુધી. એ માણસને તમે ગાળો આપો છો. એ માણસને તમે કહો છો એની દાઢી નથી. અરે શું શીખવે છે જો, એનો ચહેરો નહીં જો. એ શીખવે છે, એ તને ચેલેન્જ આપે છે, એ કહે છે કસોટી કરો, આજમાવો, પછી માનો. કે તમે કસોટી કરી? ફક્ત એને ફ્રેન્ચ કટ દાઢી રાખી છે એટલે એને નહીં માનશું. આટલી લાંબી દાઢી હશે, જુઠ્ઠો હશે, લોંડાબાજ હશે, એનું માનીશું અમે. મસ્જિદમાં જીના કરતો હશે, એનું માનીશું અમે. જકાતના પૈસા ગરીબોને ખાઈ જતો હશે, એનું માનીશું અમે. કેમ? એની પાસે લાંબી દાઢી છે. એ દાઢી તમારો માપદંડ છે? કઈ જગ્યાએ એવું લખવામાં આવેલું છે? કુરાનમાં કઈ એવી આયત છે જ્યાં એવું લખાયેલું છે કે દાઢી વગરના માણસની વાત નથી માનવાની, દાઢી વગરનો માણસ હક પર નથી? વિચારો.
જે માણસે સૈયદી યુનુસ અલ ગોહરે છેલ્લા 30 વર્ષ પોતાની જિંદગીના લોકોને સત્ય માર્ગ બતાવવા માટે અને સરકાર ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહી કલકી અવતારની તાલીમ આપવા માટે ખર્ચી નાખ્યા, પોતાના ખર્ચે સ્વયંભૂ, 1 રૂપિયો કોઈનો નથી લીધો. ત્યારે જ આજે સિંહની જેમ બેઠા છે, ડરતા નથી કોઈનાથી. આજ સુધી એવો એક એવો સ્પીકર બતાવો જે બિનદાસ કોઈ પણ વસ્તુ પર અસત્ય ને અસત્ય કહેવાની તાકાત રાખે છે, ને એ પણ જે માણસ જે ટાઈપનો છે એ ભાષામાં. જો તમે ગાળમાં સમજો છો તો અમે ગાળમાં સમજાવશું. તમને કુરાનનો હવાલો જોઈએ, કુરાનનો હવાલો મળશે. હદીસનો હવાલો જોઈએ, હદીસનો હવાલો મળશે. તમે સ્ક્રીન પર કુરાનની આયતો લખેલી છે, સ્ક્રીન પર હદીસ લખેલી છે, અને તમે આવીને ટાઈપ કરો છો કે આ કયો ધર્મ છે. તમે કોની વાત કરો છો? તમે મુસલમાન છો? શરમ નથી આવતી? તમારે નથી ચાલવું, ભાડમાં જાઓ, જહન્નમમાં જાઓ. જહન્નમ તમારા માટે જ બનાવેલી. તમે શું કરવા રૂહાની મહેફિલમાં આવો છો? તમારે શું લાગે વળગે? પેલી હિન્દીમાં કહાવત છે ને, બંદર ક્યાં જાને અદરક કા સ્વાદ. જ્યારે એ રસ્તે જવું જ નથી તો તમે ત્યાં આવીને શું કરો? આંગળી કરો છો. તમે જાણો છો એ માણસ વિશે? બસ દાઢી નથી, હું એનું નહીં માનીશ. નહીં માન. અમારે શું જાય છે? તમારું નુકસાન છે. અને તને જિક્રે કલ્બ મળી ગયું તો અમારે કયો ફાયદો થવાનો? અમને કોઈ પદવી મળવાની છે? છેલ્લા કેટલા દિવસોથી જોવામાં આવે છે, જ્યારે જુઓ ત્યારે ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવે છે. કારણ કે માણસ સત્ય બોલે છે એટલે ખૂચે છે. આ 4થો એપિસોડ મારું થયું તો લોકો કે ચાપખા મારે છે. ચાપખા મારે છે તો જૂઠી વાત છે તો બતાવો, કઈ વસ્તુ મેં જૂઠી કહી છે? શું તમે લોકોને છટકબારીઓ નથી બતાવેલી? ધર્મના ઠેકેદારોએ છટકબારીઓ બતાવેલી જ છે. અત્યારે ધર્મને પૂરેપૂરું માટીમાં મેળવી દીધું છે. ધર્મમાં કહેવાય ને તો એક જ વસ્તુ એ લોકોએ રહેવા દીધી છે, ઈશ્વર અલ્લાહ. કારણ કે એને મટાવી નથી શકતા, એમાં ફેરફાર નથી કરી શકતા, એટલે એ એટલું રહેવા દીધું છે કે અલ્લાહ છે, ઈશ્વર છે. બાકી બધું એમની સગવડનું. અમે એ વસ્તુ બતાવવા આવેલા છીએ, અને અમે તમારા જુઠ્ઠાણા નહીં ખોલતે. અમે તો ફક્ત ને ફક્ત લોકોને ઈશ્વર સુધી, અલ્લાહ સુધી પહોંચાડવા માંગતા હતા, સરકાર ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહી ની તાલીમ થકી. પરંતુ જ્યારે એમના પર લાંછન લગાવવામાં આવ્યા, એમના નાયબ સૈયદી યુનુસ અલ ગોહર પર લાંછન લગાવવામાં આવ્યા, જેમ તેમ વાતો કરવામાં આવી, બહુ સહન કર્યું. હવે સહન નહીં થશે. તમે કયા બેઝ પર વાત કરો છો? ચેલેન્જ આપવામાં આવે છે તમને સૈયદી તરફથી કે આવો વાર્તાલાપ કરો, કુરાન હદીસની રોશનીમાં આપણે વાત કરશું. જો તમે સાચા છો તો હું તમને માનીશ, જો હું સાચો છું તો તમારે મને માનવો પડશે. તમને એ વસ્તુ ડંખે છે, તમને ખબર છે કે સાચા છે, એ તમે કરી શકો એમ નથી. કારણ કે હવે તમે સમાજમાં એક મોભી બની ગયા છો, અને તમે તમારા જે જુઠ્ઠાણાઓની જે ખેતી કરેલી હતી એ તમે એને લણો છો, એમાંથી ફાયદો લઈ રહ્યા છો. સત્યનો માર્ગ તો કાંટાળો જ છે. મેં કીધું એમ હજી પણ ચેલેન્જ છે. અલરા ટીવીની એક ક્લિપ, એક લાઈન બતાવી દેજો સાહેબ. અલરા ટીવીએ કોઈ દિવસ કોઈની પાસે પોતાનો એકાઉન્ટ નંબર આપીને પૈસા માંગેલા હોય, જકાતા માંગેલી હોય, લીલા માંગેલું હોય. નથી જરૂર સાહેબ, કરમ છે એમનો. આમના થકી જ ચાલી રહ્યું છે ને આમના થકી જ ચાલશે. પરંતુ આજના સમયમાં જે આ મહામારી છે એના પછી પણ જો તમને એવું નથી લાગતું કે હવે કોઈ શખ્સિયતનું, હવે કોઈ અવતારનું કે ઇમામ મહેંદીના આવવાનો સમય નથી થયો, તો તમે, હું ખરેખર કહીશ કે તમે ગાઢ નિંદ્રામાં સૂતેલા છો. તમારું ખરેખર હૃદય કવલ, તમારું કલ્બ ખરેખર મરદું થઈ ગયું છે. સૂતા સૂતા જ ખતમ થઈ ગયું. એ હવે જાગવાનું નથી. લોકો કહે છે કે આ ક્યાંથી તાલીમ આવી ગઈ અચાનક રાતોરાત? આ કઈ રાતોરાત આવેલી તાલીમ નથી. આ તો જ્યારે લોકોના નસીબ લખાયા, રૂહો બની, એ પહેલા નક્કી હતું કે કયામતની પહેલા લોકોને સત્ય માર્ગ પર આવવા માટે એક શખ્સિયત મોકલવામાં આવશે જેનું નામ ઇમામ મહેંદી હશે,
જે લોકોને સાચી રાહ બતાવશે. હિન્દુ માન્યતા પ્રમાણે કલ્કી અવતાર હશે, આખરી અવતાર, જે મહાપ્રલય પહેલા કળિયુગના અંતમાં એ આવશે અને લોકોને તારશે. જે સાચા છે એમને, જુઠ્ઠાઓની કોને ફિકર છે? જુઠ્ઠાઓએ તો બહુ વેસ્ટ કરી લીધી દુનિયામાં. હવે તો એમને અહીંયા ચાપખા પડી રહ્યા છે અમારા થકી, અને ઉપર પણ પડશે. એ તો જોવાની બહુ મજા આવશે. કારણ કે હાલ અમારે કોરોનામાં ગુજરાતીમાં એક ફેમસ થયેલો શબ્દ હતો, મોડ બોલે. લોકો પૂછે આ શું છે મોડ બોલે? એ મોડ બોલે એટલે જે વગર કામના કોરોનામાં નીકળેલા હોય, કર્ફ્યુમાં નીકળેલા હોય ને, એમની તસરીફ પર દંડા મારીને તસરીફ સુજાવી દે, એને કે મોડ બોલે. હવે એ મોડ બોલશે ઉપર પર, 100% બોલશે. કારણ કે તમે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરેલા છે, તે મોડ બોલવાના છે. અમે હસશું, નફટ થઈને હસશું. કારણ કે દુનિયામાં અમે તમને બતાવેલું, અને એમના માનનારાઓ તમને પણ, જે લોકો આવા લોકોને ફોલો કરે છે, જે લોકો આવા લોકોની વાતોમાં આવે છે. છેલ્લા આટલા વર્ષથી સૈયદ યુનુસ અલગોહર કહીને થાકી ગયા. આવો સત્યની તરફ, આવો સત્યની તરફ, આજમાવો. તમને કયા મુલ્લાએ, કયા મૌલવીએ પોતાની કોઈ પણ વસ્તુ આજમાવા આપેલી? નથી આપી કોઈએ. અહીંયા તો શરત છે, પહેલા આજમાવો, તમને લાગે પછી જોડાઓ. કોઈ એક કાણી પાઈ લેવામાં નથી આવતી, અને તમે લાખો કરોડો આપીને આવી જાઓ છો. એ પણ એવી જગ્યાએ કે જ્યાં ઓલરેડી અરબો રૂપિયા પડેલા. ઈશ્વરના ઘર બાંધવા છે, અલ્લાહના ઘર બાંધવા છે. કેમ કે તમે અલ્લાહનું ઘર દુનિયામાં બનાવો, સ્વર્ગમાં તમારા માટે ઈશ્વર એક મહેલ બનાવશે, અલ્લાહ એક મહેલ બનાવશે. એ લાલચમાં બનાવો છો. અરે ઈશ્વરનું ઘર બનાવવું છે તો તારી અંદર બનાવ ને. સૌથી સરળ રીત આપી રહ્યા છે. આટલી સરળ રીત તો કોઈ નથી આપવાનું. એ છતાં પણ તમે નથી કરી શકતા. એ દુઃખદ છે. અમને દુઃખ થાય છે. ફક્ત મુસ્લિમો માટે નહીં, સમગ્ર માનવજાત માટે. કારણ કે અમારી તાલીમમાં પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ધર્મ પ્રત્યે પેલું છે જ નહીં. તમે આ ધર્મની તરફદારી કરશો કે આ ધર્મની બાઉન્ડ્રી જ નથી આ તાલીમમાં. ધર્મ ગૌણ છે. ગૌણ સમજો ને, ગુજરાતી છો. કારણ કે અમે તો કાઠિયાવાડી, અમારે તો બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ ગુજરાતી. ગૌણ એટલે અપવાદ છે, સાઈડમાં રહી જશે સાહેબ. એ નિયસે તો પણ ચાલશે. ત્યાં સુધી કે સરકાર ઇમામ મહેંદીએ કહ્યું છે કે તમે કોઈ પણ ધર્મના હો, અથવા કોઈ પણ ધર્મના છો જ નહીં, તમારો કોઈ ધર્મ જ નથી, તે છતાં પણ તમે ઈશ્વરને પામી શકો છો. ઈશ્વરને પામવા માટે ધર્મ શરત નથી. ઈશ્વરની પ્રશંસા માટે, ઈશ્વરની બંદગી માટે, ઈશ્વરની સમક્ષ પ્રાર્થના કરવા માટે ધર્મ શરત છે. કે તમારે પર્ટિક્યુલર ધર્મમાં તમે જન્મ લીધો છે, તે ધર્મ પ્રમાણેની ક્રિયાઓ કરી ને તમારે તમારા ઈશ્વરની ઇબાદત કરવાની છે, એની બંદગી કરવાની છે, એની પાસે પ્રાર્થના કરવાની છે. જ્યારે પ્રાર્થના જેની કરી રહ્યા છો, જેની સ્તુતિ કરી રહ્યા છો, જેની સામે 5 વખત ઝૂકી રહ્યા છો, એ જ જો તમને મળી જતું હોય તો સાહેબ આ તો બહુ એટલે બહુ સસ્તો સોદો છે. એ પણ કઈ લગાવ્યા વગર. નજરાના નથી આપવાના, કવર નથી આપવાના. મેં જોયેલા છે, લોકો મુસાફો કરે એમાં કવર આપી દે. વાહ ભાઈ, અહીંયા તો એવું નથી. અહીંયા તો ના ધર્મની બાઉન્ડ્રી છે, ના પૈસાની જરૂર છે. અહીંયા તો ફક્ત એ જ છે કે જે સૈયદ ગોરશાહી સરકારે જે હંમેશા કહ્યું છે, જેમનો તકિયા કલામ છે, કે અમે એવા લોકોને શોધી રહ્યા છે જે દિલવાળા છે. દિલવાળાથી મુરાદ અહીંયા કે જે દિલમાં ઈશ્વરને, અલ્લાહને વસાવવા વાળા છે, જે અસલી મોમિન છે, એમને શોધી રહ્યા છે. અસલી મોમિન કોઈ પણ ધર્મમાં હોઈ શકે છે. એમાં થપ્પો નથી લાગેલો મુસલમાન જ. તમે કુરાનમાં અને દરેક જગ્યાએ મોમિનની જગ્યાએ મુસલમાન લખી દેશો, એનાથી કુરાન બદલી નથી જવાનું. આ તમારા હાથમાં જે કુરાન છે એ હસ્તપ્રત છે, કાગળ પર લખાયેલું છે. ઓરિજિનલ કુરાન નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સીનામાં હતું, એમના કલ્પ પર ઉતરેલું હતું, ને સીના બા સીના આગળ વધેલું છે. તમે મોમિનની જગ્યાએ મુસ્લિમ કરી દેશો તે અમે માનવા બંધાયેલા નથી. અને એ જુઠ્ઠું છે તો અમે એની વાત પકડશું. જો અમે જુઠ્ઠા છે તો તમે સાબિત કરો.
બાકી આ છેતરવાના ધંધા બંધ કરો, લોકોને પણ અને અલ્લાહને પણ, ઈશ્વરને પણ. જો મુસ્લિમ સમાજની વાત કરું, કારણ કે હું એ સમાજમાંથી જ છું, તો મને એ સમાજ વિશે વધારે ખબર હોય સ્વાભાવિક કે તમે મનુષ્યોની સાથે સાથે, મુસ્લિમોની સાથે સાથે, શું તમે અલ્લાહને નથી છેતરી રહ્યા? તમે ક્યાંની વાતને ક્યાં ફિટ કરી રહ્યા છો? કયા સંદર્ભમાં કહેવાયેલી વાતને કયા સંદર્ભમાં ફિટ કરી રહ્યા છો? તમે જાણો છો તમે ખોટું કરી રહ્યા છો. એ બહુ બધી વાતો છે જે અમને સૈયદી યુનુસ અલગોહર થકી જાણવા મળેલી છે. એમાંની અમુક જો તમને કહું તો મસ્જિદમાં એવું કોઈ ફંક્શન થાય અથવા એવું કોઈ પ્રોગ્રામ હોય કે કંઈ પણ હોય કે જ્યારે મસ્જિદમાં ખાવું પડે, ખોરાક લેવો પડે, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે મસ્જિદમાં જમી રહ્યા છો તો એતેકાફની નિયત કરી લો. અરે સાહેબ, એતેકાફ શાના માટે છે? એતેકાફ શું છે? તમે ફક્ત એક ટાઈમ જમવા માટે અલ્લાહની એ વસ્તુને, અલ્લાહની એ જે તમને એક વસ્તુ આપેલી છે કે જો તમારે આશરામાં એતેકાફ કરવાનો છે તો તમે નિયતથી ત્યાં રહો છો, ત્યાં ખાઓ છો, પીઓ છો અને એતેકાફની નિયત. તમે ફક્ત એકવાર ખાવા માટે એતેકાફની નિયત કરી લો. એવું તયમ્મુમમાં છે. તયમ્મુમ કઈ જગ્યાએ કરવાની છૂટ આપવામાં આવેલી? જ્યાં દૂર દૂર સુધી પાણીનું નામો નિશાન નથી. જેટલું પણ શરીયત છે, જેટલી પણ હદીસો છે, બધા અરબસ્તાનના સંદર્ભમાં કહેલી છે. અરબસ્તાનમાં લોકો જ્યારે મુસાફરીએ જતા હતા ત્યારે ઊંટ પર, ઘોડા પર, ખચ્ચર પર, ગધાડા પર જતા હતા અને એકવાર મુસાફરીમાં નીકળી જતા તો પછી એ લાંબા અફાટ રણો આવતા જ્યાં પાણીનું નામો નિશાન નહીં રહેતું. તે વખતે શરીયતમાં એ વસ્તુ દાખલ થઈ, તયમ્મુમ, કે તમે પાણી વગર પણ વઝુ કરી શકો છો અને અલ્લાહની ઇબાદત કરી શકો છો. અત્યારે તો એવું થઈ ગયું છે કે શિયાળામાં કડકડતી ઠંડી હોય અને લોકોને વજુ ઠંડા પાણીથી નહીં કરવું પડે તો લોકો તયમ્મુમ કરી લે. અરે આ શું લગાવેલું છે? એ તો મૌલાનાએ કીધું કરાય, નમાજ પઢવી છે ને, સારું કામ છે ને. અરે ભાઈ, પા તયમ્મુમ શાના માટે આ વસ્તુ આપવામાં આવેલી હતી? તમે એને મારી મચેલીને અહીંયા ફિટ કરી દીધી. દુઃખ થાય છે. જે રીતના ધર્મમાં જે છટકબારીઓ બનાવવામાં આવેલી છે. હવે જયારે જિક્રે કલ્બની વાત થઈ, પહેલા તો લોકો એવું જ કહેતા હતા કલ્બ જેવી વસ્તુ જ નથી, જિક્રે કલ્બ જ નથી. નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે પોતાના સાહાબીઓને ફરમાવેલું કે દરેક વ્યક્તિની સાથે બે ફરિશ્તા રહે છે, કિરામન કાતિબ. જ્યારે તમે કોઈ ગુનો કરો છો, પાપ કરો છો, તે ગુનાની નોંધ લખે છે અને એક કાળું ટપકું તમારા હૃદય પર કરી દે છે. જેમ જેમ તમારા ગુના વધતા જાય છે, એ કાળા ટપકાઓ વધતા જાય છે અને એક દિવસ એવો આવે છે કે તમારા પાપો થકી, તમારા કરેલા ગુનાઓ થકી તમારું સમગ્ર હૃદય કાળું મેસ થઈ જાય. તો સાહાબીઓએ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને પૂછ્યું કે યા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, જો આ સમગ્ર હૃદય જ કાળું થઈ જાય તો એને ફરીથી પવિત્ર કરવા માટેની રીત કઈ? તો આપે ફરમાવ્યું જિક્રે કલ્બ. કોને ફરમાવ્યું? નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે. અને તમે એ વસ્તુને સદંતર જુઠ્ઠાનું જ કહેતા હતા. આવી કોઈ વસ્તુ જ નથી, કલ્બ જ નથી, તો જિક્રે કલ્બ ક્યાંથી હોવાનું? આ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસ છે જે એમને સાહાબાઓને ફરમાવેલી કે તમારા હૃદય, કાળા મેસ થયેલા હૃદયને પવિત્ર કરવા માટે એક જ વસ્તુ છે અને એ છે જિક્રે કલ્બ. તમે જિક્રે કલ્બ થકી જ તમારા હૃદયને પાક પવિત્ર કરી શકો છો અને પાક પવિત્ર જગ્યાએ જ ઈશ્વર અલ્લાહ પોતાનું સ્થાન લે છે. એ કહેવાની મારે જરૂર નથી. ગંદી ગોબરી જગ્યાએ ઈશ્વરનું સ્થાન ન હોય, સ્વચ્છતામાં જ પ્રભુનો વાસ હોય. હવે જ્યારે હૃદયમાં તમારે પ્રભુને બેસાડવા હોય, અલ્લાહને બેસાડવા હોય, તો તમારે પહેલા એને સ્વચ્છ કરવું જ પડે. એ પાણીથી સ્વચ્છ થવાનું નથી. તો એના માટેનો એક તરીકો છે જિક્રે કલ્બ,
નામદાન, જાપ, જે કહો તે, આપણે સામાન્ય ભાષામાં જિક્ર કલ્પ કહીએ, એ જિક્ર કલ્પ છે. એની કુંજી અત્યારે ઇમામ મહેંદી સરકાર ગોહર સાહેબ પાસે છે. તમને એ વાંધો છે કે કુંજી એમની પાસે છે, તમારી પાસે નથી? તમે મહેંદી જ છો. તો લોકો કહે છે કે આ મહેંદીનો દાવો ક્યાંથી થઈ ગયો? એવા તો બહુ બધા દાવા થઈ ગયા. હજી એક નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસ સાંભળો કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સાહબાઓની સાથે રાત્રે કોઈ જગ્યાએ બેઠા હતા, કયામ કરેલું હતું, અને ચંદ્રને જોઈને નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે સાહબીઓને ફરમાવ્યું કે તમે આ ચંદ્રને જોઈ રહ્યા છો? સાહબીઓએ કહ્યું, યા રસૂલુલ્લાહ, અમે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આપે ફરમાવ્યું કે મારી ઉમ્મતના આખરી દોરના લોકોને પોતાના રબના દીદાર આવી રીતના થશે. મતલબ કે ચંદ્રમાં પોતાના રબના દીદાર થશે, અથવા ચંદ્રમાં એમને રબનો પરમ મિત્ર જોવા મળશે. જે પણ છે પવિત્ર આત્મા એ ખુદાને, ઈશ્વરને લાગતી હશે, જેનો ચંદ્રમાં ઉદય થશે, જેને નરી આંખે તમે નિહાળી શકશો. જેવી રીતના એ સાહબાઓ એ વખતે ચંદ્રને જોઈ રહ્યા હતા. એ વસ્તુ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવેલી કે મારી ઉમ્મતના આખરી દોરમાં મારા ઉમ્મતીઓ પોતાના રબના મિત્રને, પોતાના રબની એક સિફતને આવી રીતના નરી આંખે, ખુલ્લી આંખે જોઈ શકશે. ઇમામ મહેંદી માટે જ કહેવાયેલું, જે ઇમામ જાફર સાદિકની જે રિવાયત છે એ પ્રમાણે ઇમામ મહેંદીનો ચહેરો ચાંદમાં ચમકતો હશે. સાબિત થયેલું છે સાહેબ. આજમાઓ, જુઠ્ઠું છે, સાબિત કરો. જો એ ચહેરો ગોહર શાહી સરકારનો નથી તો તમારા હૃદયમાં જિક્ર કલ્પ કેવી રીતના ચાલુ થાય છે? અને કેવી રીતના ચાલુ થાય છે એના માટે તમારે જિક્ર કલ્પ તો લેવો જ પડશે. તમારે સત્યની કસોટી કરવી છે તો કરો ને, કોઈ ખોટું નહીં લગાવશે. અમે તો સામેથી કહીએ, આજમાઈશ કરો, આજમાવો. સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીને આજમાવો, પહેલા આજમાવો. તમારે આજમાવું પણ નથી અને રદ બાતલ પણ કરી દેવું છે. આવી રીતના તો નહીં ચાલે ને. જો અમે ચાપખા મારીએ છીએ તો અમારી પાસે વાતો છે. આજે 30 વર્ષ પહેલાની મેં ટીવીની વાત કરેલી છે, ખોટી હોય તો કોઈ માણસ મને બતાવે કે આવું નથી થયું. એ વખતે કોઈ મૌલવી એવું નથી કીધું ને એ કીધેલા મૌલવીઓ જ અત્યારે પોતાની ચેનલ ખોલીને બેઠા છે. એ શરિયતમાં રાતોરાત ફેરફાર ક્યાંથી આવી ગયા? કારણ કે તમને લાગ્યું કે હવે લોકો આપણી પાસે નથી આવતા, એ ટીવીને ચોંટીને બેસેલા છે, તો ચાલો હવે આપણે ત્યાં જઈએ. પછી તમે આ પ્લેટફોર્મ પર આવ્યા, તમારા ટીવી ચેનલ ચાલુ કર્યા, તમારા સબસ્ક્રાઈબર વધ્યા, પછી તમે પેલું એકાઉન્ટ નંબર વાળી પટ્ટી ચાલુ કરી. નાખો પૈસા, જકાત નાખો, લીલા નાખો, કઈ પણ નાખો, અમારે તો લેવાથી મતલબ છે. એવું જ ઇન્ટરનેટનું છે. ઇન્ટરનેટ જ્યારે આવ્યું ત્યારે લોકો એને પણ એક દૂષણ જ સમજતા હતા. અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનું કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ જોઈ લો, નાનામાં નાના મૌલવીથી લગાવીને ઉચ્ચ દરજ્જાના જે આલિમો છે એ બધાની પોતાની ચેનલો છે, અને એ બધા ડેલી એ જગ્યા પર ટાઈમ આપી રહ્યા છે. કારણ કે એમને ખબર છે કે હવે આવી રીતના વર્ચ્યુઅલી જ મળવાનું થવાનું. એ તમે તો અત્યારે કરતા થયા. આ ઇન્ટરનેટ તો આવેલું જ અમારા માટે છે. અમારા સરકાર ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહીનું ફરમાન છે કે ઇન્ટરનેટ આવેલું જ અમારા માટે છે, અને અમારો પ્રચાર આના થકી જ થશે. ને અત્યારે જે આ તમે પ્રસારણ નિહાળી રહ્યા છો એ પણ ઇન્ટરનેટ જ દેન છે. અમે તો સૌથી પહેલા આવી ગયા, અમને લોકોએ કોપી કરી. અમે તો કહી શકીએ કે જે ધાર્મિક જે વસ્તુ હતી એને ઇન્ટરનેટ પર લાવનારા સૌથી પ્રથમ અમે હતા. અમે લાવ્યા, પછી અમારી કોપી કરવામાં લોકો લાવ્યા. એ છતાં પણ હજી લોકો અમારા લેવલ સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, પણ નથી પહોંચી રહી. અમારું પૂરેપૂરું પ્રોફેશનલ છે.
અમે જબ્બા લેંગા અને લાંબી દાઢીઓને ટોપી રાખીને નથી ફરી રહ્યા ને પોતાને સંકુચિત માન્યતા વાળા નથી રાખેલા. અમારું વિશાળ દિમાગ છે. અમે દરેકને એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. અમે દરેક લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીને એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ અને એનો ભરપૂર ફાયદો ઉપાડીએ છીએ, કારણ કે અમારે સત્યનો પ્રચાર કરવો છે. અને અમને જો ઇન્ટરનેટ સરળ માધ્યમ છે તો અમારા માટે સૌથી સરળ વાત છે કે અમે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી લોકો સુધી પહોંચીએ અને પહોંચી રહ્યા છે અને પહોંચશું. અને સૌ પ્રથમ હોવાનો ગર્વ પણ છે કે સૈયદી યુનુસ અલ ગોહર બહુ વર્ષો પહેલાથી આ માધ્યમથી લોકોની સાથે જોડાયેલા અને સરકાર ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહીની શિક્ષા લેનારાઓમાં પણ 60 થી 70% લોકો આ ઇન્ટરનેટના માધ્યમ થકી જ આ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરેલા છે. જો આ ઇન્ટરનેટ નહીં હોતે તો એ પણ ક્યાંય છટકબારી શોધતા કોઈ આલિમના કદમોમાં પડેલા હશે, જેને જન્નતના દીવા સપનું બતાવી અને એનું દિમાગ બેર મારી અને નવી નવી છટકબારીઓ બતાવતો રહે. ઇન્ટરનેટ પર અમે પહેલા જ હતા, આવેલા પણ પહેલા અને છીએ પણ પહેલા. પૂરેપૂરું પ્રોફેશનલ કામ છે સાહેબ. આજે તમે ટેલિકાસ્ટ જોઈ રહ્યા છો, ALRA TV નું સ્ટુડિયો લંડનમાં છે. હું પોતે સુરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયામાંથી બોલી રહ્યો છું. આ એ ટેકનોલોજીનો જ કમાલ છે અને એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અત્યારે તમારી સમક્ષ એક માણસ સુરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયાથી તમારી સાથે જોડાયેલું છે વાયા લંડન. અમારા માટે તો હવે આ ખેલ વાત છે. લોકો તમે તો બહુ લેટ જાગ્યા, હવે ઇન્ટરનેટમાં લેટ જાગ્યા, પરંતુ અલ્લાહને પામવાના, અલ્લાહને દીદાર કરવાના અને અલ્લાહના જિક્રને દિલમાં વસાવવામાં લેટ નહીં થતા, કારણ કે હવે સમય નથી. જો આ મહામારી જોયા પછી પણ તમને એવું લાગતું હોય કે હજી તો કયામત બહુ દૂર છે, મહાપ્રલયને બહુ વાર છે, તો તમે ખરેખર બહુ ગંભીર ભૂલ કરી રહ્યા છો. અને જે મેં કીધું એમ કે ઇન્ટરનેટ અમારા માટે જ આવેલું, અત્યારે અમે એ માધ્યમથી જ પ્રચાર કરી રહ્યા છીએ અને અમારું જોઈને લોકોએ કોપી કરવાની શરૂ કરી. ALRA TV ના માધ્યમ પર જિક્રે કલ્બની વાત છેલ્લા 18 થી 20 વર્ષથી ચાલી રહી છે. તમે કોઈ પણ વિડીયો ઉપાડીને જોઈ લો, વર્ષો જૂનો જોઈ લો. અમારી તાલીમમાં આજ સુધી કોઈ ફરક નથી પડ્યો. એ જ શિક્ષા અત્યાર સુધી ચાલી રહી છે ને એ જ આપવામાં આવી રહી છે. કોપી તમે કરી રહ્યા છો. પહેલા તમે માનતા નહોતા, પછી એક જિક્રે કલ્બની વાત પર માન્યા, પછી ALRA TV ને જોયું કે ઇન્ટરનેટ પર સક્સેસ છે તો તમે બી પોતાની ચેનલો બનાવી લીધી. બનાવો સાહેબ, અમારો એકાધિકાર નથી. ગર્વ છે કે અમે સૌથી પ્રથમ હતા. એવું જિક્રે કલ્બની મહેફિલમાં પણ છે. સાંભળ્યું છે કે કોઈ, હું એ તંજીમનું નામ નહીં લઈશ, પણ એ તંજીમે પણ હવે પોતાના ફેસબુક અને યુટ્યુબ લાઈવ પર જિક્રની મહેફિલ બતાવે છે, જેમાં લોકો અલ્લાહુ અલ્લાહુ નો જિકર કરે છે. અલ્લાહનું નામ લેવાય છે, બહુ સારી વાત છે સર, પણ તમે એ વસ્તુ ભૂલી ગયા કે ખાલી આ અલ્લાહના જિકરથી અલ્લાહ નથી મળવાનું, કે અલ્લાહના જિકરથી જિક્રે કલ્બ ચાલુ નથી થવાનું. કારણ કે જો તમે પોપટને શીખવાડી દો અલ્લાહુ અલ્લાહુ, તે પણ બોલી જાણશે, તો શું એ જાકીરે કલ્બી થઈ ગયો? એના માટેની જે પ્રક્રિયા છે એ તો છે જ. તમારે એની પરવાનગી લેવી જ પડશે. એ પરવાનગી લીધા પછી પણ ફક્ત અલ્લાહુ અલ્લાહુ અને ધૂણવાથી જિક્રે કલ્બ ચાલુ નથી થવાનું. એ હિદાયત આપનાર અલ્લાહ છે. એ હિદાયત આપશે ત્યારે તમારું જિક્રે કલ્બ ચાલુ થશે, પરંતુ એની પહેલા પરવાનગી લેવી છે. અને આ જે ક્રિયા છે અલ્લાહુ અલ્લાહુ, એ ફક્ત જબાનથી થતી ક્રિયા છે અને એનો એક રહસ્ય છે. રહસ્ય એ છે કે તમે જ્યારે જર્બ લગાવો છો અલ્લાહુ અલ્લાહુની કે રામની, કે તમારે જે માનતા હોય ભગવાનની, તે જર્બ લગાવતા 20-25 મિનિટ પછી તમારા દિલની જે ધડકનો હોય એ ઉભળે છે, તમને ફીલ થાય છે, તમને જણાય છે. હવે અસલી ખેલ ચાલુ થાય છે કે તમે અત્યાર સુધી જે નામની જર્બ લગાવતા હતા એને હવે ધડકન સાથે મેળવો. દિલની અંદરમાં જે ફરિશ્તો છે એને તમે આ નામ શીખવાડો.
એક ધડકનની સાથે અલ્લાહ, એક ધડકનની સાથે હું, એક ધડકનની સાથે અલ્લાહ, એક ધડકનની સાથે હું. નાના બાળકને જેમ એને શીખવાડવું પડશે, કારણ કે એ હવે જાગૃત જ હવે થયો છે, એનો જન્મ જ હવે થયો. તમારું જયારે કલ્બ જાગૃત થયું તે દિવસથી એ કલ્બમાં રહેલી મખલુક જે પ્રજાતિ છે એનો જન્મ થયો. તો તમારે હવે એને નાના બાળકની જેમ શીખવાડવાનું છે કે આ અલ્લાહનું નામ છે, આ ભગવાનનું નામ છે, આ તું શીખ અને તું તારી મેરે કર. જ્યારે તમે ધૂણો છો, તમે જે જર્બ લગાવો છો, તો એ એના માટે છે કે તમારી ધડકન ઉભરે. એવું સૈયદી યુનુસ અલગોહર ફરમાવે છે કે બહુ બધા એવા અલ્લાહના વલીઓ છે અને અલ્લાહના મિત્રો છે કે જે અલગ અલગ રીતે લોકોના દિલની ધડકનોને ઉભારતા હતા. કોઈ કબડ્ડી રમાડીને દિલની ધડકનને ઉભરાવતું, તો કોઈ મસ્તોની જે પેલા આપણે આવે ધમાલ, એ ધમાલ કરાવીને ધડકન ઉભરાવતો, કોઈ નાચીને ધડકન ઉભરાવતો. ત્યારે લોકો એની પર આંગળી ચીંધતા, આ કેવો વલી છે જે લોકોને નચાવે છે. એ રહસ્ય હતું, એ લોકોની ધડકન ઉભરાવતા હતા. તમારી ધડકન ઉભરાય, હવે થોભી જાઓ, બેસી જાઓ. હવે તમે જે ધડકન ઉભરેલી છે એ ધડકનની સાથે એ જીકરને મેળવો અને એની અંદર જે પ્રજાતિ રહેલી છે, એની અંદર જે ફરિશ્તો રહેલું છે, એને શીખવાડો કે તારે આ નામ લેવાનું છે, તારે હંમેશા આ નામ લેયા કરવાનું છે. અને એ જ જીક્ર કલ્પ છે. ફક્ત ધૂણવાથી જીક્ર કલ્પ ચાલુ નથી થઈ જવાનું, પરવાનગી વગર ધૂણવાથી પણ ચાલુ નથી થઈ જવાનું. હિદાયત આપનાર અલ્લાહ છે, ઈશ્વર છે. એના સિવાય કોઈની તાકાત નથી કે કોઈ કોઈને સુધારી લે. જો એવું જોતે ને સુધારી શકતા હોતે તો સાહેબ મારા 4 એપિસોડમાં 400 લોકો જીક્ર કલ્બ લઈને બેઠા હોતે. હિદાયત આપનાર અલ્લાહ છે, પ્રયાસ આપણે કરવાનો છે. અમે તે પ્રયાસ કરતા રહીશું, કારણ કે મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે અમે તો સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીના વોરિયર્સ છીએ, યોદ્ધાઓ છીએ. અમે અમારું કામ કરતા જ રહીશું. લોકોને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટેનું માર્ગ ચિંધ્યા જ કરશું, ચાહે કોઈ આવે નહીં આવે. પરંતુ અમને સંતોષ થશે કે અમે લોકો સુધી આ વસ્તુ, આ તાલીમ પહોંચાડી છે. લોકોએ નહીં માની, એમના નસીબ છે. અલ્લાહ એમને હિદાયત આપવા નહીં ચાહતો. બાકી અલ્લાહ જેને હિદાયત આપવા માંગે તે ફક્ત યુટ્યુબના એક વિડીયોમાં કે એક ઝલક જોઈને એને હિદાયત મળી જાય છે અને જીક્ર કલ્બ લે છે. સવારે લીધેલું જીક્ર કલ્બ સાંજે ચાલુ થઈ જાય છે. લોકો એની પર પણ વાંધો પાડે. આ તે કેવું થઈ ગયું, સવારે લીધું સાંજે ચાલુ? પેલું 12 વર્ષ, 24 વર્ષ, 36 વર્ષ, એ બધું કાં ગયું? અરે ભાઈ, તમે અપગ્રેડ થયા તો ઈશ્વર અલ્લાહ પોતાને પામવાની જે પદ્ધતિ છે એને અપગ્રેડ નહીં કરશે? તો તમે હજી પણ બળદગાડામાં બારગામ જાઓ છો? પેલા જતા હતા ને, ઊંટ ગાડીમાં, બળદગાડામાં બારગામ જતા હતા, એક ગામથી બીજે ગામ જતા. પછી સાયકલ આવી, પછી સ્કૂટર આવ્યા, પછી રિક્ષા આવ્યા, પછી બસો આવી, ટ્રેનો આવી, પ્લેનો આવ્યા. જે માર્ગ કાપતા તમને મહિનાઓ થઈ જતા હતા એ માર્ગ હવે અમુક કલાકોમાં કપાઈ જાય. તો તમે અપગ્રેડ નહીં થયા? થયા ને. પેલા ડબલા વાપરતા, ચકરડા વાળા ફોન, એના પછી આવ્યા સાદા ફોન, 2G, 3G, 4G, 5G. તમે અપગ્રેડ થયા કરો. ઈશ્વર પોતાને પામવાની જે પદ્ધતિ છે એને અપગ્રેડ નહીં કરશે? એમાં સ્પીડ નહીં લાવશે? કેમ આશ્ચર્ય થાય છે તમને કે સવારે લીધેલું જીક્ર કલ્પ સાંજે ચાલુ થઈ જાય? ઈશ્વરે પણ, અલ્લાહે પણ પોતાને પામવાની પદ્ધતિને અપગ્રેડ કરેલી છે. તમે 4G થી 5G પર જાઓ છો, એ 4G થી 5G નહીં જશે. અત્યારે એ ચાલી રહ્યું છે, કારણ કે હવે સમય ઓછો છે. હવે જેમ દિલવાળા ઇલમ છે, જે મોમીન લોકો છે, એમને શોધીને, એમને અલ્લાહનો માર્ગ બતાવીને, એમને ઈશ્વરનો માર્ગ બતાવીને અલગ પાડવા છે. કારણ કે જે પણ મહાપ્રલય છે કે કયામત છે, જે અલગ અલગ ધાર્મિક માન્યતાઓ છે, એ પ્રમાણે આખર સમયમાં દુનિયામાં બે જ લોકો વસશે. મતલબ દુનિયામાં બે જાતના જ લોકો હશે, એક સત્ય ને ચાહનારા, એક અસત્યની તરફદારી કરનારા. મતલબ એક મોહબ્બત રાખનારા અને એક નફરત રાખનારા.
બીજું કોઈ જ હશે નહીં, ત્રીજું કોઈ જૂથ હશે નહીં, ત્રીજું કોઈ ધર્મ હશે નહીં. એ ચારનારાઓમાં પણ અલગ અલગ ધર્મના લોકો હશે. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ જેટલા ધર્મ છે એ બધા ધર્મના લોકો ચારનારાઓમાં પણ હશે, અને એ જ ધર્મના લોકો નફરત ફેલાવનારાઓમાં પણ હશે. હવે નિર્ણય તમારે કરવાનો છે, કારણ કે એ સમય બહુ નજીક આવી ગયો છે. તમારે ચારનારાઓના જૂથમાં રહેવાનું છે કે નફરત કરવા વાળાઓના? ચારનારાના જૂથમાં રહેવું છે તો તમારે સત્ય માર્ગ પર ચાલીને જિક્રે કલ્બ લઈને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી જ પડશે. તો જ જ્યારે ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહી સરકાર કલ્કી અવતાર જ્યારે દુનિયામાં એમનું આગમન થશે ત્યારે તમે એમની સાથે હશો. તમે ઇશ્ક કરવા વાળાઓની હરોળમાં હશો. તમારા સામા પક્ષે અસત્ય હશે, નફરત ફેલાવનારા લોકો હશે. હવે નિર્ણય તમારે કરવાનો છે. દરેક ધર્મના લોકો બંને બાજુ હશે. એવું નથી કે કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ધર્મ જ સત્યની બાજુ હશે, બાકી બધા અસત્યની બાજુ. કારણ કે મેં આગળ જણાવ્યું તેમ ઈશ્વરને પામવા માટે ધર્મની જરૂરિયાત જ નથી. તમે કોઈ ધર્મને નથી માની રહ્યા તે છતાં પણ તમે ઈશ્વરને પામી શકો છો. એ સરકાર ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહીનું કથન છે. હવે તમારે નિર્ણય લેવાનો છે, તમે શું ચાહો છો? અરે ભલા માણસ, જ્યારે આટલા છટકબારીઓ તમને બતાવવામાં આવી રહી છે, તમને કોઈ વાર એવો ખ્યાલ નથી આવતો કે અલ્લાહને આપણે છેતરી રહ્યા છીએ? એટલી છટકબારીઓ છે કે જો હું એ ગણાવવા બેસું તો 2-5 એપિસોડ ઓછા પડે. એની તરકીબો સાંભળીને દિમાગ ચકડાઈ જાય કે આ તે કેવા લોકો છે. મનુષ્યોને છેતરીને હવે ઈશ્વરને અલ્લાહને પણ છેતરવાના પેતરા કરી રહ્યા છે. આ ખરેખર શેતાનના ભાગીદારો છે. એ જે આખરમાં જે નફરત વાળું ગ્રુપ રહેવાનું છે, જે જૂથ રહેવાનું છે, એમાં સામેલ થનારા જ આ લોકો છે જે ધર્મમાં છટકબારીઓ બતાવી રહ્યા છે. મેં કહ્યું તેમ કે એમનું ચાલતું નથી, નહીં તો એ છેલ્લે એ પણ કહી દે કે ઈશ્વર અલ્લાહ જેવું કોઈ છે જ નહીં. પરંતુ એમને એટલું આગળ નથી વધી શકતા, એટલું જુઠ્ઠાણું નથી ચલાવી શકતા. એટલે કમસે કમ એટલી વસ્તુ તો એમણે રહેવા દીધી છે કે ઈશ્વર છે, અલ્લાહ છે, ગોડ છે. પરંતુ એના ધર્મમાં પૂરેપૂરું બગાડ નાખી દીધું. હવે બગાડ સાફ કરવા માટે નથી કોઈ પૈગંબર આવવાના, નથી કોઈ મસીહા આવવાના, નથી કોઈ અવતાર આવવાનું. ફક્ત અને ફક્ત એક જ વસ્તુ છે, એક જ વ્યક્તિત્વ છે કે આવશે અને દુનિયા 2 જૂથમાં વેચાઈ જશે. એક એમને ચાહનારાનું જૂથ, એક એમના વિરોધ કરનારાઓનું જૂથ. વિરોધ કરનારાઓના જૂથમાં બધા નફરત ફેલાવનારા હશે. ચાહનારાઓના જૂથમાં બધા આ મોહબ્બતનો પેગામ ફેલાવનારા હશે. અલ્લાહના સાચા મિત્રો હશે, ઈશ્વરના મિત્રો હશે, જે બધાના હૃદય ઈશ્વરના જાપથી, અલ્લાહના જિક્રથી પ્રકાશમાન થયેલા હશે, જેમનું સમગ્ર અસ્તિત્વ જ નુરાની થયેલું હશે. શું તમને ઈચ્છા નથી થતી કે તમે એ જૂથના સદસ્ય બનો? એટલા માટે કહેવામાં આવે છે છેલ્લા 30 વર્ષથી સૈયદી યુનુસ અલગોહર આ દુનિયાની ફિકરમાં જ છે કે જે ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહીનું જે મિશન હતું કે અમે દિલવાલાઓને શોધી રહ્યા છીએ, મોમિન રૂહોને શોધી રહ્યા છીએ, એ મિશન અત્યારે પણ ચાલુ જ છે અને એ ચાલુ રહેશે જ્યાર સુધી એ મહાન વ્યક્તિત્વ નું આગમન આ દુનિયામાં નહીં થઈ જાય. એકવાર એમનું આગમન થઈ ગયું એના પછી દરેક ધર્મમાં છે. જો હું મુસ્લિમ ધર્મની વાત કરું તો એમાં પણ છે કે ઇમામ મહેંદીના આગમન પછી તોબાનો દરવાજો બંધ થઈ જશે. તોબા એટલે પ્રાયશ્ચિત. પછી તમે કરેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવાની તક નહીં મળશે. હવે તમારે વિચારવાનું છે. હવે ઘડી કોઈ પણ વખતે આવી શકે છે, સમય ઓછો છે અને તમારે હવે ડિસાઈડ કરવું જ પડશે કે તમે કઈ બાજુ છો. સાહેબ, એકવાર સત્યના માર્ગ માટે ફક્ત એકવાર આજમાઈશની શરતે પણ એકવાર એમને આજમાવો, જિક્રે કલ્બ લો ને આજમાવો, જુઓ
તમને શું લાભ થાય છે, તમને શું ફેજ મળે છે, તમને શું ફાયદા થાય છે, એના માટે તમે આ સ્ક્રીન પર આવેલા અલરા ટીવીના વોટ્સએપ નંબર પર કોલ કરીને જિક્રકલ્બ લઈ શકો છો, નામદાન લઈ શકો છો, ભગવાનના નામનું જાપ લઈ શકો છો અને ભગવાનને પામવાના સત્ય માર્ગ પર ચાલીને તમે ભગવાનને પામી શકો છો. આ જિક્રકલ્બ તો એ સીડીનું પહેલું પગથિયું છે સાહેબ. જો આને લેવામાં તમે આટલી વાટ લગાવશો, આટલી રાહ જોડાવશો, તો હજી તો તમારે બહુ બધી મંજિલો કાપવાની છે, બહુ બધા રહસ્યો તમારી સામે છતાં થવાના છે. તમારે હવે સાહસ ભરી જે સફળ છે એના માટે તૈયાર થવાનું જ છે. તો મારી તમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે ફક્ત એકવાર આજમાઈશની નિયતથી તમે જિક્રકલ્બ લો અને જાણો તો ખરા કે આ શું છે. તમે તમારા ધર્મને આટલા વર્ષો આપ્યા, હવે આ જે સત્ય માર્ગ છે એને પણ અમુક સમય આપીને એની પર કસોટી કરી જુઓ. શું ખબર તમે એ દિલવાળા હો, શું ખબર તમે મોમીન આત્મા હો, મોમીન રૂહ હો. માટે તમારે પણ તો એ જાણવું જોઈશે કે તમે મોમીન રૂહ છો કે નહીં. છો તો બહુ સારી વાત છે, પણ એના માટેની કસોટી તો આ એક જ છે, જિક્રકલ્બ, જેમ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું. તો ખુદાના વાસ્તે તમને કહું છું, એકવાર આજમાઈશની નિયતથી પણ આજમાવો અને જિક્રકલ્બ લો અને આગળ બહુ બધા રહસ્યો છે એને સમજો, જાણો અને ઈશ્વરને પામો. એ જ આશા રાખું છું કે તમને સૌને ઈશ્વર પોતાના ચાહનારાઓના જૂથમાંથી બનાવે અને એનો પોતાનો સાક્ષાત્કાર તમને કરાવે, અલ્લાહ તમને એનો દીદાર કરાવે. એ સાથે હું મારી વાતનો વિરામ લઉં છું. ગોર સાઈ મળે. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व
أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا. خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر نمائندہ خاص الخاص اور واحد الوحید برائے امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی، آپ کی عالی جناب خدمت اقدس میں مؤدبانہ عاجزانہ گوہر شاہی مرحبا. حضرات گرامی، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قرآن مجید آیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی
قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی یہ پروگرام روزانہ اس وقت ALRA ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے حق کو قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ اور روشنی میں بالعموم کل انسانیت تک اور بالخصوص عالم اسلام تک، اہل اسلام تک پہنچانا۔ یہ پروگرام سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جو کتاب مقدس دین الہی کے عنوان اور نام سے تحریر فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر جو علوم ہیں، معارف ہیں، جو اسرار الہی ہیں، اور جو باطنی تحفے اس کے اندر موجود ہیں، روحانی تحفے، الہامی تحفے، علم لدنی کے تحفے اور فیضان نظر کے تحفے، ہم ان تمام چیزوں کو اس پروگرام کے اندر قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی کتاب مقدس دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے۔ اس کے لیے مفسرین و محدثین کے جو فرمودات ہیں، اقوال ہیں، ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور علماء ربانی، اکابرین امت، اولیاء اللہ اور فقراء عاملین کے جو کلام ہیں وہ بھی آپ احباب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کل ہم علامہ اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ نظم طلوع اسلام ہمارا عنوان ہے، اور اس میں جو علامہ اقبال نے اشعار کے اندر علوم و معارف سموئے ہیں سرکار امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ جو اشعار علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر کہے ہیں ان کے بارے میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کے آئینے میں ہم ان اشعار کو بھی دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کلام اقبال دراصل قرآن مجید کی بہت خوبصورت تفسیر ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کی احادیث مبارکہ کی بہت خوبصورت تشریح۔ اور علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور آپ کے نمائندہ خاص الخاص سیدی یونس AlGohar کے حوالے سے بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور آپ کی تعلیمات، آپ کی تربیت اور آپ کے فیضان نظر کا تعارف بھی علامہ اقبال نے کرایا، کیونکہ آپ نقیب امام مہدی ہیں، اور آپ نے سرکار امام مہدی کا جو اصل پیغام ہے دین فطرت، دین الہی، اس کے حوالے سے بھی پوری ملت اسلامیہ کو خصوصاً اور کل انسانیت کو بالعموم آگاہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔
تو ہم علامہ اقبال کا کلام نظم طلوع اسلام پڑھ رہے تھے۔ دراصل جو موضوع چل رہا ہے وہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے سر ورق پر جو چند عبارات تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عبارت کے بارے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، جس میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا، یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ کے متلاشی کون ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے بہت ساری آیات قرآن کی تلاوت کی، ان میں غور و فکر کیا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فکر کیا، اور مفسرین و محدثین کے اقوال ہم نے پیش کیے، اولیاء اللہ کا کلام پیش کیا، اکابرین امت کے جو فرمودات ہیں وہ بھی آپ احباب کے سامنے رکھے، اور اسی حوالے سے بات بڑھتے بڑھتے کلام اقبال تک پہنچی۔ ہم نے نظم طلوع اسلام کا انتخاب کیا اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ علامہ اقبال نے فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب یہاں اقبال نے مخاطب کیا ہے، میں نے جیسا کہ کہا اکثر یہ بات بیان کی ہے، عرض کی ہے آپ احباب کے سامنے، کہ علامہ اقبال کا مخاطب جو ہے وہ اہل اسلام بھی ہیں، مسلمانان پاک و ہند بھی ہیں۔ اس وقت ہندوستان ہوتا تھا، مسلمانان ہند آپ کا مخاطب تھے، اور تمام اہل اسلام بھی ہیں اور تمام انسان بھی ہیں، اہل ایشیا بھی ہیں۔ تو مختلف جہتیں ہیں علامہ اقبال کے کلام، لیکن اصل جو آپ کا کلام ہے وہ آپ نقیب امام مہدی ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے متعلق آپ کا کلام ہے، اور آپ نے اپنے کلام میں سرکار کا بار بار نام بھی لیا ہے، جیسا کہ فرما میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ تو یہ باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ سرکار کا اسم کلامی بھی تحریر فرمایا ہے، اور پھر آپ کے کلام میں سیدی یونس الگوہر کو بھی مخاطب کیا ہے علامہ اقبال نے، اور جو پیروکاران سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہیں، جو پیروکاران سیدی یونس الگوہر ریاض احمد گوہر شاہی ہیں، ان کو بھی مخاطب کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علامہ اقبال کے کلام میں شامل ہیں۔ یہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اب ہم جو شعر پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ خطاب پیروکاران امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے ہے، اور یہ خطاب پیروکاران سیدی یونس الگوہر سے ہے۔ علامہ اقبال ان پیروکاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم صداقت، عدالت اور شجاعت سیکھو، سچائی اور عدل و انصاف اور بہادری کا سبق پڑھو۔ کس سے پڑھنا ہے انہوں نے سبق؟ ظاہر ہے جو سبق پڑھانے والا ہے اسی سے پڑھنا، اور اس دور میں سبق پڑھانے والا سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہیں، اور اس دور غیبت کے اندر جب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی،
اور پھر آپ نے کمال کرم نوازی فرماتے ہوئے سیدی یونس الگوہر کے قلب انور کے اندر جلوہ گری فرمائی، اور پھر دور غیبت میں اس صورت میں جلوہ گری فرما کر انسانیت کو اپنا فیض عطا فرما رہے ہیں۔ تو پھر سبق پڑھنا ہے اس دور غیبت میں تو ہم نے سیدی یونس الگوہر سے پڑھنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے پیروکاران امام مہدی، صداقت اور عدالت اور شجاعت کا سبق حاصل کرو۔ اب یہ صداقت کا سبق کیسے حاصل ہوگا؟ سیدی یونس الگوہر نے اگر ہم کو سبق پڑھانا ہے صداقت کا، پڑھا رہے ہیں تو کیسے پڑھا رہے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من اخلص قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنا وخلیقته مستقیما وجعل عینه ناظرة واذنه مستمعة فإن الأذن قمع والعيون مقرة فيما يوعي القلب قد أفلح من جعل قلبه واعيا أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث شریف ہے جس کو الترغیب و ترہیب نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس کو محدث البانی نے بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے قلب کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، ایمان کے لیے باقی ہر چیز سے خالی کر لیا، فجعل قلبہ سلیما، پھر اس نے اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیا، ولسانہ صادقا، اور اس طرح اس نے اپنی زبان کو سچا بنا لیا، یعنی اس نے صداقت کا سبق پڑھ لیا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، اور اس نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیا، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمًا، اور اس نے اپنی تخلیق کو درست کر لیا، اپنی خلیقت کو، اپنی فطرت کو درست کر لیا۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ فطرت کے اندر جو دین فطرت ہے، محبت الہی، عشق الہی، دین الہی، وصل الہی، اس کو اس نے پا لیا اور اس کو دوبارہ اپنی روحوں کے اندر بیدار کر لیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فجعل عینہ ناظرۃ، پھر اس کی آنکھوں نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو وہ پہلے نہیں دیکھا کرتا تھا، وَأُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، اور اس کے کان وہ سننا شروع ہو گئے جو پہلے نہیں سنتے تھے، فَإِنَّ الْأُذُنَ قَمْعٌ، کیونکہ جو دل کے کان ہیں، قلب کے کان، وہ کیف کی مانند ہیں۔ کیف کو بوتل کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی لیکوڈ کا قطرہ بوتل سے باہر نہ گرے، یعنی کہ مکمل وہ جو بھی ہم محلول بوتل کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سارے کا سارا ایک قطرہ بھی ضائع ہوئے بغیر اس کے بوتل کے اندر چلا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْأُذُنَ قَمْعٌ، کہ یہ جو دل کے کان ہیں یہ کیف کی مانند ہیں، وَالْعُيُونُ مَقَرَّةٌ، اور آنکھیں غور و فکر کرنے والی ہیں، فِيمَا يُوعِي الْقَلْبُ، اس چیز کے اندر۔ یہ دل کے کان اور دل کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ دل جمع کرتا ہے، کانوں کے ذریعے جمع کرتا ہے، اور دل کی جو آنکھیں ہیں وہ پھر اس جمع کیے ہوئے انوار الہی اور جلوہ الہی میں غور و فکر کرتی ہیں، ان کی گہرائی میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ فیما یوعی القلب، اس میں کہ جو دل کا برتن اپنے اندر جمع کرتا ہے، قد افلح من جعل قلبہ واعیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے قلب کے برتن کو جمع کرنے والا بنا لیا۔ تو یہ محدث البانی نے
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث ہی موجود ہے۔ اب یہاں جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ صداقت کا سبق پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ویسے تو ہم لوگ پتہ نہیں صداقت کا سبق پڑھنا جانتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن جب ہم سیدی یونس الگوہر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جب ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں بالکل اسی نہج پر، اسی طریقے پر، جو طریقہ ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کا سبق پڑھنے کا سکھایا ہے، ہمیں آپ سیدی یونس الگوہر اور سرکار امام مہدی گوہر شاہی وہ سبق صداقت کا پڑھاتے ہیں۔ آپ قلوب کو زندہ فرماتے ہیں، قلوب کو اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور جب دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دل ایمان کا مرکز بن جاتے ہیں، اور جب ان کے اندر نور ایمان آ جاتا ہے تو یہ قلب سلیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زبان خود بخود سچ بولنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانیت کاملہ کا انسان کے اندر ظہور و ورود ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلِسَانُهُ صَادِقًا، پھر زبان سچی ہو جاتی ہے، اور نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً، اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس حدیث میں یہ بات جو طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کا پیکر بننے کا، وہ وہی ہے جو طریقہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہم کو عطا فرما رہے ہیں، سیدی یونس الگوہر ہم کو عطا فرما رہے ہیں۔ صداقت کا سبق پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، یعنی کہ یہ سبق تم کو پہلے بھی پڑھایا گیا تھا لیکن تم بھول چکے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سبق پڑھایا تھا، اور جنہوں نے پڑھا وہ زمانے کے تاجدار ہوئے، لیکن بعد میں پھر لوگ وہ سبق بھولتے گئے تو ان سے وہ تاجداری چھنتی چلی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ کمزور پڑو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ جب تک تم مومن رہو گے تمہیں کائنات پر غلبہ نصیب رہے گا، اور جب تمہارے قلوب سے نور ایمان نکل جائے گا تو پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ وہ نور ایمان اہل ایمان کے قلوب کے اندر جاگزیں رہا، وہ فاتح عالم رہے اور وہ دنیا کے اوپر چھائے رہے، لیکن جب ان کے اندر سے وہ نور ایمان نکلتا چلا گیا تو پھر دنیا داری رہ گئی اور وہ مغلوب ہوتے چلے گئے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا۔ اب عدالت کا سبق کیسے پڑھنا، عدالت کا سبق کیسے پڑھنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یملک القائم ثلاثہ مئہ سنہ ویزداد تسعہ۔ یہ اہل تشیع کی ایک روایت ہے جو میں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ میں اپنی اس گفتگو میں کسی تعصب کو سامنے رکھ کے اور کسی فرقے کو سامنے رکھ کے گفتگو نہیں کر رہا، جہاں سے بھی جو اچھی بات مل رہی ہے میں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امتی ہی بنائے تھے، یہ فرقے تو حضور پاک نے کے دور میں نہ تھے اور نہ حضور پاک نے بنائے۔ اور قرآن مجید میں ان فرقوں کے بارے میں کیا کچھ ہے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، لہذا فرقہ واریت کو تو ہم بالکل ناپسند کرتے ہیں اور ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، لیکن اس کا اگر اس نے بات صحیح کی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔
تو یہ اہل تشیع کی ایک بہت اچھی روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں یملک القائم ثلاث مئۃ سنہ ویزداد تسعہ، کہ القائم سے مراد سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ القائم آپ کا ایک لقب ہے۔ یہ جو راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام 309 سال حکومت کریں گے، 309 سال حکومت کریں گے۔ اب یہ ظاہری اور باطنی زمانہ ملا لیا جائے تو پھر یہ بات بنتی ہے، لیکن ظاہر میں جو اہل سنت کی روایات ہیں ان میں بھی اور اہل تشیع کی روایات میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 7 سال یا 9 سال، بعد میں 40 سال کا بھی ذکر آتا ہے کہ حکومت فرمائیں گے۔ لیکن بھاگ یہ روایات کا ایک اختلاف ہے جو علماء کے درمیان چلتا ہے۔ اس روایت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام 309 سال حکومت فرمائیں گے، لیکن اس لحاظ سے یہ ٹھیک بنتی ہے بات کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو قلوب پر تصرف ہے وہ تو زمانہ پتہ نہیں کتنے زمانے پر محیط ہے۔ فرمایا کما لبس اصحاب الکہف فی کہفہم، جس طرح کے اصحاب کہف اپنی کہف کے اندر رہے، یعنی کہ جتنا عرصہ 309 سال اصحاب کہف اپنی غار کے اندر رہے، تو اسی کے مطابق امام مہدی علیہ السلام حکومت فرمائیں گے دنیا کے اوپر۔ اور پھر فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی بڑی معتبر ہے۔ اس کا ایک حصہ، پوری روایت جو ہے والے تشیع میں کچھ اس میں اضافہ ہے، جبکہ اہل سنت میں کچھ چیزیں نہیں ہیں اس روایت میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں مشترک ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس روایت میں وہ باتیں موجود ہیں۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تمام مولیات ظلما و جورا، جس طرح کہ وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یفتح اللہ لہ شرق الارض وغربہا، پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے لیے زمین کے مشرق و مغرب کھول دے گا، اور مشرق و مغرب کے راز کھول دے گا، مشرق و مغرب کی فتوحات عطا کر دے گا، مشرق و مغرب تک رسائی ان کو عطا کر دے گا۔ وَيَسِيرُ بِسِيرَةِ سلمان ابن داؤد، اور امام مہدی علیہ السلام کے اندر وہی سیرت ہوگی جو سلمان ابن داؤد، یعنی سلیمان علیہ السلام جو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی سیرت تھی۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ظاہر میں بھی دنیا پر حکومت عطا فرمائی، اور باطنی مخلوقات بھی آپ کے زیر نگی تھیں اور آپ کے حکم کے تابع تھیں، حتیٰ کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، اور جنات بھی آپ کے تابع تھے، اور پرندے اور دیگر مخلوقات آپ کے تابع تھیں، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا تصرف بھی ظاہر میں بھی ہوگا اور باطن میں بھی ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، ظاہر و باطن کے لحاظ سے امام مہدی کی حکومت کو سامنے رکھا جائے، تو پھر 309 والی بات صحیح لگتی ہے۔ وَيَسِيرُ بِسِيرَةِ سلمان ابن داؤد علیہ السلام، اور اس کے علاوہ کیا کریں گے امام مہدی علیہ السلام؟ فرمایا وَيَدْعُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فَيُجِيبَانِهِ، امام مہدی علیہ السلام سورج کو آواز دیں گے اور چاند کو آواز دیں گے، اور وہ آگے سے وہاں سے جواب آئے گا، باقاعدہ سورج اور چاند سے جواب آئے گا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ چاند کے اندر، اور یہ بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ چاند میں امام مہدی کا چہرہ طلوع ہوگا، چمکے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو چاند میں ہمارا چہرہ مبارک ہے، تم اگر اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں جواب دے گا،
तुम्हारी हाजतें भी पूरी होंगी, तुम्हारी मुसीबतें भी दूर होंगी, तुम्हारी परेशानियां और बीमारियां भी खत्म होंगी, तुम्हें फैज बातिन भी वहां से मिलेगा। यानी कि बाकायदा चांद के अंदर से जवाब आएगा। तो ये रावी कहते हैं कि यदुश्शम्स वल कमर फयुजीबानही, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सूरज और चांद को आवाज देंगे तो वो भी जवाब देंगे। यानी कि वहां भी सरकार इमाम मेहदी के वजूद मुबारक मौजूद होंगे जो कि जवाब देंगे। वरना पत्थर की बात नहीं है, सूरज की बात नहीं है, चांद की बात नहीं है, बल्कि उस असरार इलाही की बात है जो चांद और सूरज के अंदर मौजूद है, जिसमें गौर व फिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया और जिसके बारे में कुरान मजीद सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो वो फरमाते हैं यदुश्शम्स वल कमर फयुजीबानही, कि आप शम्सो कमर को आवाज देंगे वो आपको जवाब देंगे। वततवी लहुल अर्द, और जमीन लिपट कर उनके कदमों में आ जाएगी। यानी कि आपके पास ऐसा तैवल अर्द का तसर्रुफ होगा कि जमीन का एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखेगा। और ये तो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अजीम अफराद हैं उनको भी तैवल अर्द की ताकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। जैसा कि हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी व वक्ती कबला कबली कद सफाली। इसमें भी जो है वो तय अर्ज की बात मौजूद है। लेकिन फिर एक और जो है ना सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मुबारक है। आप फरमाते हैं, मेरा मुरीद मशरक में हो, मैं मगरब में हूँ, मेरे मुरीद पर शेर हमला कर दे और वो उसको अपने जबड़े में जकड़ ले, उस वक़्त मेरा मुरीद मुझे आवाज दे तो मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। यानी मैं मशरक में हूँ, वो मगरब में है, उस वक़्त वो शेर का जबड़े में है और शेर उसको चबाने ही वाला है, उस वक़्त वो मुझे आवाज दे तो मैं मशरक से मगरब का सफर एक लम्हे में तय करूंगा और शेर का जबड़ा चीर कर उसको बाहर निकाल। तो ये तय औलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं उनको भी ये हासिल है। इमाम मेहदी के लिए भी ये दौलत होगी, ये चीज होगी। और आगे फरमाया वयूहा इलैहि, आपकी तरफ इल्हाम होगा, आपकी तरफ वही होगी, इल्हाम होगा। फयामल बिल वही बिअम्रिल्लाह, फिर आप जो है डायरेक्ट उस वही के मुताबिक अल्लाह के हुक्म के साथ अमल करेंगे। यानी कि आप वही करेंगे जो डायरेक्ट अल्लाह ताला आपको उस वक़्त हुक्म आपको देगा, जो अमर देगा, जो वही करेगा। तो ये किताब मुक़द्दस दीन इलाही को अगर इस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये वही इलाही है, ये वही इल्हामी कलाम है जो सरकार इमाम मेहदी सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही इंसानियत तक पहुंचा रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फरमाया सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का। सदाकत का सबक कैसे पढ़ना है ये भी मैंने अर्ज कर दिया। अदालत का सबक कैसे पढ़ना है, अदालत भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सिखाएंगे कि अदल कैसे कायम किया जाता है, सच कैसे बोला जाता है, ये भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सिखाएंगे और सिखा रहे हैं। आज अगर किसी ने ये अदालत और ये सदाकत का सबक सीखना है तो वो सैयदी यूनुस अलगौहर की खिदमत में हाजिर हो, आपके किरदार को देखे, आपकी गुफ्तार को देखे, आपके जज्बा को देखे और आपके जमाल और जलाल को देखे, उसको पता चल जाएगा कि हक बयानी किसे कहते हैं और हक बयानी कैसे की जाती है, इंसाफ किसे कहते हैं और इंसाफ कैसे किया जाता है। शुजाअत भी आप पर खत्म है और अदालत भी आप पर। सबक फिर पर सदाकत और अदालत की बात हो गई है। आगे फरमाया शुजाअत का। अब शुजाअत की बात भी कर लेते हैं। सदाकत की बात होगी, सदाकत भी अता फरमा रहे हैं सैयदी यूनुस अलगौहर सरकार इमाम मेहदी सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही।
عدالت بھی عطا فرما رہے ہیں، عدالت لگا بھی رہے ہیں، عدالت عطا بھی فرما، ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر لحاظ سے عدل و انصاف عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن تیسری چیز جو ہے وہ شجاعت کا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق آپ سے کیسے سیکھنا ہے ہمیں؟ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے، سیدی یونس الگوہر سے شجاعت کا سبق کیسے سیکھنا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ حق بیان کرنا ہے، اور حق بیان اس طریقے سے کرنا ہے کہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اور محبت سے اس حق کو اس طریقے سے پھیلا دینا ہے، اتنی شجاعت کے ساتھ پھیلا دینا ہے، اتنی بہادری اور دلیری سے پھیلا دینا کہ لوگوں کی ارواح کے اندر وہ حق اترے گا، اور لوگ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ حق خوشی سے ماننے پر راضی ہو جائیں گے، یا پھر مجبوراً ماننے پر راضی ہو جائیں گے، لیکن ان کو حق ماننا پڑے گا، حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ علم کل 27 حرف ہے، یہ بھی اہل تشیع کی ایک روایت ہے جو میں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں علم کل 27 حروف ہیں، ابان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ ابان کی روایت ہے، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں علم کے 27 حروف ہیں، تمام پیغمبر آج تک جو کچھ لائے ہیں وہ کل 2 حروف ہیں، آج تک لوگوں کے پاس 2 حروف سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے وہ صرف 2 حروف کا علم لے کر آئے، اور اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آج تک جو علم ہے دنیا میں وہ 2 حرف سے زیادہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب قیام کریں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت باقی 25 حروف کا علم آشکار کریں گے، تو باقی جو 25 حروف کا پوشیدہ علم ہے، جو سر الاسرار علم ہے، وہ آپ ظاہر فرما دیں گے، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی، سیدی یونس الگوہر، وہ علوم کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی کثرت کے ساتھ اور کتنی وسعت کے ساتھ آشکار فرما رہے ہیں۔ آپ کتاب مقدس دین الہی پڑھ لیں، اس کے اندر کتنے علوم و معارف ہیں، اور اس کے علاوہ سیدی یونس الگوہر کے قرب میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 25 حروف کا علم کیا ہے۔ علم لدنی کا میں کہتا ہوں نا، یہ کتاب شاہکار ہے، تو یہ میں الفاظ نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے کہ ایسا علم لدنی بھی پہلے نہیں آیا ہے، ایسا جو ہے وہ الہامی کلام بھی پہلے بیان نہیں کیا گیا جو اس دور میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر جان، وہ بھی 2 حرف کا علم تھا جو انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر ہوا، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج تک جو علم ظاہر ہوا ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے وہ 2 حرف کا علم ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم حاصل ہوئے ہیں، فاما احدہما فبصصته، صحابہ کرام سے بات کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، صحابہ کے سامنے تھے، صحابہ کے دور میں تھے، صحابہ سے ہی بات کی ہے انہوں نے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم حاصل ہوئے ہیں، فاما احدہما، ان میں سے ایک علم فبصصته، میں تم لوگوں کو عطا کر رہا ہوں، فاما الآخر، دوسرا علم لو بصصته، اگر وہ میں جو ہے وہ پھیلاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں، لقطع هذا العلوم، تو تم لوگ مجھے قتل کر دو۔ یعنی وہ 2 حرف کا علم بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہ بیان کرنے والے بھی جو ہے وہ بیان کرنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ قتل کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مولا علی کا بھی فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں العلم علمان، علم 2 ہے، علم علی اللسان، ایک زبان کا علم ہے، وہ فرمایا خدا کا حجت اللہ تعالی علی ابن آدم، وہ بندے پر خدا کی حجت ہے، اور فرمایا وہ علم فی القلب، اور دوسرا علم باطن کا علم ہے، قلب کا علم ہے، هذا هو العلم النافع،
یہ ہمیشہ نفع دینے والا علم ہے۔ تو یہ مولا علی نے بھی دو علوم کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور صحابہ کرام نے اور یہ اللہ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ علوم کتنی قسم کے ہیں، کس طرح ہیں، لیکن وہ دوسرا علم بیان نہیں کیا گیا، وہ خاصوں تک محدود رہا، خاص خاص لوگوں تک محدود رہا، اور کہنے والے کہتے رہے کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ونج ترنی۔ لیکن جب امام مہدی کے آنے کا وقت ہوا اور آپ کے نقیب ڈاکٹر محمد اقبال آئے اور انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا، تو انہوں نے بتایا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا جس پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ اس دور کے بارے میں، اور یہی بات سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر تحریر فرمائی ہے کہ یہ علم پہلے خاص خاص لوگوں تک محدود تھا، اب روحانیت کے ذریعے اور اس کتاب مقدس کے ذریعے اس کو عام کر دیا گیا ہے، ہر انسان کے لیے اس کو عام کر دیا گیا ہے۔ تو یہی بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 25 حروف کا علم، یعنی کہ وہ 2 حرف کا علم بھی آئے گا، اس کو بھی ظاہر کریں گے، اور اس کے ساتھ 25 حروف کا علم آشکار کریں گے، اور لوگوں کے درمیان پھیلا دیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف بتائیں گے، بلکہ ہر انسان کو وہ علم عطا ہو جائے گا، لوگوں کے قلوب میں پھیل جائے گا وہ، اور ان کے ساتھ دوسرے 2 حروف بھی ملا دیں گے، اور پہلے والے دونوں حروف بھی عطا کر دیں گے۔ اس طرح 27 حروف کا علم مکمل فرمائیں گے، اس طرح لوگوں کے درمیان 27 حروف کا علم پھیل جائے گا۔ تو شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ امام مہدی نے، ان کے پہلے وہ 2 حرف کا علم بھی لوگوں کو بتانے سے قاصر تھے، امام مہدی نے 27 حروف لوگوں سے منوانے ہیں اور لوگوں میں نافذ کرنے ہیں وہ۔ تو یہ شجاعت کا سبق سیکھو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اہل تشیع کی روایت ہے، الخرائج کے اندر، الخرائج جلد 2 صفحہ 841، اور بحار الانوار جلد 52 صفحہ 336، اور مناقب اہل بیت جلد 4 صفحہ 442، یہ ان 3 کتابوں کے اندر، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے الخرائج جلد 2 صفحہ 841، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 336، اور مناقب اہل بیت جلد 4 صفحہ 442۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی نے اپنے لوگوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب اگر میں اگلی بات شروع کروں گا، دنیا کی امامت، اصل تو امام مہدی علیہ السلام ہے، لیکن آپ نے اپنے غلاموں کو بھی دنیا کی پیشوائی عطا کرنی ہے، اپنے پیروکاروں کو بھی دنیا کا رہنما بنانا ہے، آپ نے مخلوق کو اللہ سے ملانا ہے، اور آپ کے پیروکاران مخلوق کو آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ جن کے جو بھی طالبین حق ہوں گے ان کو امام مہدی کا پتہ بتائیں گے، امام مہدی کا رستہ بتائیں گے، امام مہدی کا طریقہ بتائیں گے، امام مہدی کے ساتھ ان کو کریں گے، تو پھر امام مہدی ان کو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اللہ سے ملا دیں گے۔ تو یہ پورا ایک امامت کا نظام ہے جو امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی سربراہی اور آپ کی سرپرستی میں دنیا کے اندر قائم ہے، اور اس وقت انسانیت اس نظام کے تحت چل رہی ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ واصل ہو رہی ہے۔ تو میں اب اگلا شعر اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ پھر اب ٹائم میرے پاس نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اگلا شعر پڑھیں گے، اور وہ شعر ہے یہی اگلا بند شروع ہو جاتا ہے
अल्लामा फरमाते हैं यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। अब मकसूद फितरत से क्या मुराद है, रमज़े मुसलमानी क्या है, अखुवत की जहांगीरी क्या होती है, मोहब्बत की फरावानी क्या होती है, और इन सब चीज़ों का ताल्लुक सरकार इमाम महदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही से किस तरह है, सैयदी यूनुस अलगौहर के साथ किस तरह है। हम इंशाअल्लाह ये सारी बातें कल पढ़ेंगे। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक पहचानने और हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, और सरकार इमाम महदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही का हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए और आपका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। सैयदी यूनुस अलगौहर की गुलामी अता फरमाए और सैयदी यूनुस अलगौहर के जरिए हमें सरकार इमाम महदी की हकीकी पहचान और निस्बत नसीब हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, গহশাহী মারহাবা। আলরা টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে আমি শেখ কামাল হোসেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আবারও প্রাণঢালা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আমরা বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষজনের জন্য আধ্যাত্মিক তালিমাত বা রুহানি শিক্ষার বিষয় বলার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আমরা এর আগেও আপনাদের কাছে এই আধ্যাত্মিক তালিমের বিষয়, বায়েতের বিষয়ে আমরা এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলাম সুবিস্তারিত এবং বিশদভাবে পবিত্র কোরআনে মজিদ থেকে এবং হাদিসের আলোকে আমরা পূর্ববর্তীতে এই বিষয়ে আলাপ করেছিলাম। আজ আমরা আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আরও কিছু অতিরিক্ত তালিম নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের বাংলাদেশে অসংখ্য এমন মানুষ আছেন যারা, আমি আগেও বলেছি, যারা আধ্যাত্মিক শিক্ষা বা রুহানিয়তের তালিমকে স্বীকার করেন না। আবার এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা অনেক মাজারে কিংবা পীরখানার সাথে জড়িত আছে, সেখানে তারা বায়াতগ্রস্ত আছে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য আপনাদের সকলের কাছে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার পয়গাম, এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দেয়া। বিগত পর্বে আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের মানুষের ভেতরে, আমাদের এই যে মানুষের যে দৈহিক অস্তিত্ব, এই যে আমাদের দৈহিক জীবন, আমরা যে এই দৈহিকভাবে আমাদের যে যাবতীয় ইবাদত আমল আমরা করে থাকি, এগুলোই সব কিছু নয়। আমাদের মানুষের দেহের ভেতরে রুহু রয়েছে। আমাদের মানুষের দেহের অভ্যন্তরস্থিত এই রুহুই হচ্ছে মানুষের আসল অস্তিত্ব, তার আসল হকিকত। মানবদেহে যে সমস্ত রুহু আছে, এই সমস্ত রুহু সম্পর্কে, এদের নাম, এদের অবস্থান, এদেরকে মানবদেহে স্থাপনের যে উদ্দেশ্য এবং কি করে সেই উদ্দেশ্যকে হাসিল করা যায়, এই বিষয়ে যাবতীয় সমস্ত তালিমাতগুলো আমরা বিগত পর্বেই আপনাদের সামনে আলাপ আলোচনা করেছিলাম, উত্থাপন করেছিলাম। পবিত্র কোরআনে মজিদ থেকে এবং হাদিসের আলোকে সমস্ত কিছু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম। বিগত পর্বে আমাদের মূল তালিমটি বা মূল আলোচনাটি ছিল বায়েত সম্পর্কে এবং মুর্শিদ সম্পর্কে, লতিফায়ে নাফস, লতিফায়ে কালব এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, হাদিস এবং কোরআনের আলোকে, এবং কিভাবে লতিফায়ে নাফস এবং লতিফায়ে কালবের মকসদ হাসিল করা যায়, লতিফায়ে নাফসকে পাক করা যায়, লতিফায়ে কালবকে সাফ করা যায়, লতিফায়ে কালবে আল্লাহর জিকির হাসিল করা যায়, এই বিষয়গুলো বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল। বায়েতের উদ্দেশ্য, বায়েত সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া, ওয়ালিয়ে কামেল, মুর্শিদে কামেল, এই যাবতীয় বিষয়গুলোও আমরা আলাপ করেছিলাম। আজ আমরা আপনাদের সামনে মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দনা হজরত রিয়াজ আহমেদ গহর শাহের রুহানিয়াতের তালিমাত সম্পর্কে তার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি এবং তার শিক্ষাগুলো উল্লেখ করছি এবং তার বিস্তারিত সুবিশদ ব্যাখ্যাও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যা আজ পর্যন্ত কেউ এত বিশদভাবে, এত বিস্তারিতভাবে, এত সহজ ও সুবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেননি। সৈয়দনা হজরত রিয়াজ আহমেদ গহর শাহীর কিছু ফরমান, যে ধর্মসমূহ ঐশী গ্রন্থ বা আসমানি কিতাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য যদি তাতে কোনো রদবদল না হয়। ধর্ম হচ্ছে নৌকার মতো এবং আলেমগণ হচ্ছেন মাঝির মতো, কোনো একটিতেও যদি ত্রুটি হয় তাহলে গন্তব্যে পৌঁছা দুষ্কর। তবে ওয়ালি আল্লাহগণ ভাঙাচোরা নৌকাও তীরে ভিড়িয়ে দিতে পারেন। এ কারণেই যারা ভগ্ন হৃদয়ের মানুষজন আছেন, তারা সর্বদাই ওয়ালি আল্লাহগণের আশেপাশে ভিড় করেন। আল্লাহর প্রেম ধর্মের চেয়ে উত্তম,
আর এটাই সকল ধর্মের মূল কথা এবং আল্লাহর নূর চলার পথের মশাল। তিন চতুর্থাংশ প্রকাশ্য জ্ঞান, যাকে জাহেরি জ্ঞান বা শরিয়াতের জ্ঞান বলা হয়, আর একাংশ হচ্ছে গোপন জ্ঞান, যেটাকে ইলমে বাতিন বা বাতিনি জ্ঞান বলা হয়, ইসোটেরিক নলেজ, যা কিনা হজরত খিজির আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। আল্লাহর মহব্বতই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র মাধ্যম। তুমি যদি আল্লাহকে পেতে চাও তাহলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও অর্জন করো, যাতে করে সিরাতে মুস্তাকিমের রাস্তায় চলে আল্লাহর মিলন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারো। তুমি যদি কোনো ধর্মে থাকো কিন্তু আল্লাহর মহব্বত থেকে বঞ্চিত থাকো, তবে তোমার চেয়ে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কোনো ধর্মে নেই কিন্তু আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখে। মহব্বতের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। যখন হৃদয়ের কম্পনের সাথে আল্লাহ আল্লাহ মেলানো হয়, তা রক্তের মাধ্যমে শিরায় শিরায় পৌঁছে যায় এবং রুহুদের সজাগ করে। অতঃপর সেই রুহু আল্লাহর নামে মাতাল হয়ে আল্লাহর মহব্বতে পৌঁছে যায়। মানুষের দেহে 7 প্রকারের মাখলুক রয়েছে, যাদের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন আসমানের সাথে, ভিন্ন ভিন্ন বেহেস্তের সাথে এবং মানুষের দেহে ভিন্ন ভিন্ন কাজের সাথে। যদি উক্ত রুহুগুলোতে নূরের শক্তি পৌঁছানো যায়, তাহলে সেই রুহুগুলো উক্ত মানুষের আকৃতিতে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত হতে পারে। এমনকি ওয়ালি আল্লাহদের মজলিসে, নবীদের মজলিসে, যাকে বাতিনি মজলিস বলা হয় বা ইসোটেরিক গ্যাদারিংস বলা হয়, সেখানেও উপস্থিত হতে পারে। এমনকি আল্লাহর সাথে কথোপকথন এবং দর্শনও লাভ করতে পারে। প্রত্যেক মানুষের দুটি ধর্ম বা মাযহাব রয়েছে। একটি হলো দেহের ধর্ম, যা কিনা মৃত্যুর পরেই শেষ হয়ে যায়, আর অন্যটি হলো রুহের ধর্ম, যা কিনা আদিমতম সময় ছিল, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে মহাব্বত। আর এর মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা উন্নত হয়। সব ধর্ম থেকে উত্তম আল্লাহ তাআলার ইশক এবং সকল ইবাদতের চেয়ে উত্তম আল্লাহ তাআলার দিদার, যেটা আমরা আগেও বলেছিলাম। অধিকাংশ মানুষই এবং আলেম উলামারাই দিদারে ইলাহিকে অস্বীকার করেন এবং তারা বলেন যে দিদারে ইলাহি বলে কিছু নেই, এটা হতে পারে না, এটা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম, উল্লেখ করেছিলাম কোরআন ও হাদিস মোতাবেক, এবং এই আলোচনাও করেছিলাম। অনেকেই এই আধ্যাত্মিকতার তালিম, এই ইলমে বাতিনকে অস্বীকার করেন। তারা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এমনকি অনেকে এও প্রসঙ্গ করেন যে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম কোথা থেকে ইলম ও ফায়েজ হাসিল করেছিলেন, তারও কি কোনো মুর্শিদ ছিলেন? তো এই প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে আমরা যেটা বলতে চাই, যা হক, নবীদের এবং রসুলদের অত্যন্ত বিশেষভাবে সরাসরি আল্লাহ তাআলার মাধ্যম হতে, আল্লাহ তাআলার নিকট হতে ইলম ও ফায়েজ হাসিল হতো। নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম ওয়াহি নিয়ে আসতেন এবং সমস্ত ইলম ও ওয়াহি নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কালবে মোবারকে নাজিল হতো। এবার আসুন সিলসিলায় বেলায়েত সম্পর্কে, কিভাবে বেলায়েত আসলো। সিলসিলায় নবুয়ত এবং সিলসিলায় বেলায়েত আগেকার যুগে, সেই পূর্বেকার সময়ে যখন নবী রসুলগণ এই দুনিয়াতে উপস্থিত ছিলেন, তখনকার সময় মানব জাতির জন্য হেদায়েত দানের মাধ্যম ছিল সিলসিলায় নবুয়ত। নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে খতমে নবুয়তের এলান হওয়া কিংবা ঘোষণা হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষদের নবী ও রসুলদের মাধ্যমেই হেদায়েত, ঈমান এবং আল্লাহ তাআলার মহব্বত আতা হতো। যখন নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে খতমে নবুয়তের এলান হয়ে গেল, ঘোষণা হয়ে গেল যে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসবেন না, এই সম্পর্কে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে, লা নবী আবাদি, আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তখন এরপরে হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাধ্যমেই সিলসিলায়ে বেলায়েত চালু হলো এবং তা সিনা বা সিনা, অর্থাৎ হুজুর পাকের নিকট হতে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাধ্যমে বাতেনি জ্ঞান, এই বাতেনি জ্ঞান বক্ষ হতে বক্ষে পৌঁছানোর যে এই প্রক্রিয়া, তা জারি হয়। এই সম্পর্কে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, মান কুনতু মাওলাহু ফাহাজা আলিউন মাওলাহু, অর্থাৎ আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। আবার এই একই সম্পর্কে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আরেকটি ফরমান রয়েছে, সেটি হচ্ছে আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউন বাবেহা, আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা বা আলী তার প্রবেশদ্বার। এখন খতমে নবুয়তের পর কিভাবে মানুষ হেদায়েত, ঈমান, আল্লাহ তাআলার মহব্বত হাসিল করবে? যখন নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর খতমে নবুয়তের এলান হলো বা ঘোষণা হয়ে গেল যে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসবেন না,
তাহলে এই পরবর্তী সময়ের মানুষেরা কি করবে? তারা হেদায়েত, আল্লাহ তাআলার মহব্বত, ইমান, এটা তাদের কি করে তাদের হাসিল হবে? এই পরবর্তী সময়ের মানুষদের জন্য তাদের হেদায়েত, ইমান, আল্লাহ তাআলার মহব্বত হাসিল করার জন্য আল্লাহ তাআলা সিলসিলায়ে নবুয়তের বিকল্প ব্যবস্থার প্রচলন করেন, এবং তাই হলো সিলসিলায়ে বেলায়েত। ওয়ালি আল্লাহদের মাধ্যমে, ওয়ালিয়ে কামেল, মুর্শিদে কামেলের মাধ্যমে মানুষের জন্য হেদায়েত, ইমান, আল্লাহ তাআলার মহব্বত হাসিল করার এই যে প্রক্রিয়া, তা জারি হয়। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মজিদে উল্লেখ করা আছে, সূরা আল কাহাফ আয়াত 17, মাই ইয়াহদিয়াল্লাহু ফাহুয়াল মুহতিদ ওয়া মাই ইউদলিল ফালান তাজিদ লাহুম ওয়ালিয়াম মুরশিদা। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দিতে চান তাকে একজন পথ প্রদর্শক দান করেন, আর যাকে আল্লাহ তাআলা গোমরাহ করতে চান, অর্থাৎ যাকে হেদায়েত দিতে চান না, আল্লাহ তাআলা কখনোই তাকে ওলি মুর্শিদ আতা করেন না। এই সম্পর্কে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের একটি হাদিস রয়েছে। এই হাদিসটি হলো, মান লা শাইখ লাহু ফাহুয়া শাইখুশ শয়তান। যার কোনো পীর নেই তার পীর শয়তান। আমরা একটি হাদিস এর আগের বারও উল্লেখ করেছিলাম, যে হাদিসে বর্ণিত আছে হযরত আবু হুরায়রা বলেছিলেন যে হুজুর পাকের নিকট থেকে আমার 2 ধরনের ইলম হাসিল হয়েছে। একটি আমি তোমাদেরকে আগেই বলে দিয়েছি, আর দ্বিতীয়টি যদি আমি তোমাদেরকে বলি তো তোমরা আমাকে হত্যা করবে। এই হাদিসে ইশারা করা প্রথম যে ইলমটির কথা বলা হয়েছিল তা ছিল জাহেরি ইলম বা ইলমে শরিয়ত, যার মাধ্যমে, যার অনুসরণ করে, যার হুকুম আহকামের উপরে আমরা আমাদের জীবন যাপন করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা আমাদের শরীরকে পাক সাফ করি। আর দ্বিতীয় যে ইলমটির কথা এখানে ইশারা করা হয়েছিল তাই ছিল ইলমে বাতেন, যার মাধ্যমে আমরা তাসকিয়ায়ে নাফস, তাসফিয়ায়ে কলব ইত্যাদি সম্পন্ন করে বাতেনি তালিমাতের মাধ্যমে, এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে পার হয়ে আমরা আল্লাহর মহব্বত হাসিল করি। এটা সেই ইলম সম্পর্কেই ইশারা দেওয়া হয়েছিল। হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদিস রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমাইয়াছিলেন যে, ওহে মানব, তোমাদের দেহে পরিপূর্ণ এক জাহানবন্দি, কিন্তু তোমাদের কোনো খবরই নেই, তোমাদের এই সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। আরও একটি এই সম্পর্কে হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আরও একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে, ওহে মানব, তোমাদের দেহের ভেতরেই রয়েছে তোমাদের অসুখ, আর তোমাদের দেহের ভেতরেই রয়েছে এর প্রতিকার। মানব দেহের বক্ষে অবস্থিত যে 5টি লতিফা, লতিফায়ে কলব, লতিফায়ে রুহ, লতিফায়ে সিররি, লতিফায়ে খাফি এবং লতিফায়ে আকফা। এরপরে রইল মানবদেহের নাভিকুণ্ডে অবস্থিত লতিফায়ে নফস, এবং মানবদেহের মস্তিষ্কে অবস্থিত হলো লতিফায়ে আন্না। এই সমস্ত রূহ বা লতাইফগুলোর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কার্যাবলী বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসও রয়েছে। লতিফায়ে আকফা, এর সাহায্যে মানুষ কথা বলে। যদি মানুষের দেহে এর উপস্থিতি না থাকে তো এর অনুপস্থিতিতে মানুষ জন্মগতভাবে বাক প্রতিবন্ধী হয়। এরপর লতিফায়ে সিররি, এর সাহায্যে মানুষ দেখে। যদি মানুষের দেহের এর অনুপস্থিতি থাকে তাহলে সেই মানুষ জন্মগতভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়। লতিফায়ে কলব, এর উপস্থিতির ফলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে, তার প্রতিফলন হয়। কিন্তু যদি এর উপস্থিতি না থাকে, এই লতিফা মানবদেহে না আসে, এর অনুপস্থিতিতে সেই মানুষ জীবজন্তুর মতো হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ প্রভুর সাথে পরিচয়হীন, প্রভু থেকে দূরে, প্রভুর প্রতি অনাসক্ত, প্রভুর প্রতি কোনো প্রেম মহব্বত না থাকা এবং আনন্দহীন হয়ে যায়। এই লতিফায়ে কলবের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন হয়। লতিফায়ে আন্না, এর উপস্থিতির ফলে মানুষের মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং এর সক্রিয়তা কার্যকর থাকে। এর অনুপস্থিতিতে যদি এই রুহ মানুষের দেহে উপস্থিত না থাকে, যদি না আসে, তাহলে যদিও সেই মানুষের মস্তিষ্কের সকল কোষ সুস্থও থাকে, তবুও সেই মানুষ পাগল হয়। লতিফায়ে খাফি, এর উপস্থিতির ফলে মানুষের শ্রবণ শক্তি সক্রিয় হয়, আর এর অনুপস্থিতির কারণে মানুষ বধির হয়। অনেক সময় অনেক দৈহিক ত্রুটির কারণেও এমনটা হতে পারে, তবে সেটা চিকিৎসাযোগ্য, চিকিৎসার মাধ্যমে সেটা অনেক সময় সেরেও যায়। কিন্তু যদি সেই নির্দিষ্ট লতিফার কারণে এমনটা হয়ে থাকে যে সেই লতিফা অনুপস্থিতির কারণে মানুষ বধির হয়ে যায়, তবে এর কোনো চিকিৎসা নেই। লতিফায়ে নফস, লতিফায়ে নফসের কারণেই মানুষের হৃদয় দুনিয়া এবং এই দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি নিমগ্ন হয়ে থাকে, পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে থাকে, পুরোপুরি ডুবে থাকে। আর লতিফায়ে কলবের কারণেই মানুষের আকর্ষণ আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে যায়।
লতিফায়ে নাফস এবং লতিফায়ে কলব সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা আগেই করেছিলাম। লতিফায়ে নাফস এবং কলবকে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মজিদ ও হাদিস হতে যথোপযুক্ত যথাপ্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার সাথে আমরা উল্লেখ করেছিলাম কিভাবে এই লতিফায়ে নাফস ও লতিফায়ে কালবের কার্যাবলী এবং কিভাবে এই রুহগুলোকে নূরের মাধ্যমে জাগ্রত করতে হয় সেই বিস্তারিত তালিমও আমরা আগের পর্বেই আলোচনা করেছিলাম। আলোচিত এই সমস্ত লতিফা বা রূহ সম্পর্কে এগুলোর সম্পর্ক এক একটি আসমানি জগতের সাথে। এখন কিছু আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে হাদিসগুলো, আপনারা মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই হাদিসগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, একটু খেয়াল করুন, একটু ভাবুন। হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার উক্ত হাদিসে আমাদের মানবদেহের এই যে সমস্ত লতাইফ বা রুহু এই সম্পর্কেই উল্লেখ করেছিলেন, এই সম্পর্কেই তিনি ইশারা করেছিলেন এবং এই সম্পর্কেই তিনি বলেছিলেন যে ওহে মানব, তোমরা এই তোমাদের দেহের ভেতরে অবস্থিত যে এই পুরো জাহান সেই সম্পর্কে বেখবর এবং তোমাদের যে অসুখ, আমাদের অসুখ এই লতিফায়ে নাফস, তোমরা সেই অসুখ সম্পর্কে বেখবর এবং এর যে প্রতিকার তা হলো লতিফায়ে কলব। এই আমাদের শরীরের ভেতরেই আমাদের অসুখ রয়েছে এবং আমাদের শরীরের ভেতরেই রয়েছে এর প্রতিকার। কি করে সেই অসুখ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি তার হাদিসে এই ইশারাই ছিল। এখন আমরা যারা দ্বীনে ইসলামের অনুসারী, আমরা যারা মুসলমান, আমরা আসলেই কি পবিত্র কোরআনে মজিদে মহান আল্লাহ তাআলা দ্বীনে ইসলামে দাখিল হবার জন্য, প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য যে ফরমান জারি করেছেন, যে শর্ত উল্লেখ করেছেন তা কি সম্পূর্ণ পুরোপুরিভাবে পরিপূর্ণ করতে পেরেছি? আমরা কি প্রকৃত মুসলমান হতে পেরেছি? পবিত্র কোরআনে মজিদে আমরা এই সংক্রান্ত বেশ কিছু উল্লেখ পাই। এ সম্পর্কে একটি আয়াত উল্লেখ করছি যে আল্লাহ পাকের একটি ফরমান হচ্ছে সূরা আল বাকারা আয়াত নম্বর 208, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুদখুলু ফিস-সিলমি কাফফাতাও, হে মুমিনেরা তোমরা পুরোপুরিভাবে সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আবার এমনি আরেকটি আয়াত রয়েছে সূরা আজ-জুমর আয়াত 22, আফামান শারাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইসলামি ফাহুয়া আলা নূরিম মির রাব্বিহি, যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য আল্লাহর নামে তার শরায়ে সদর করে নিল সে তার রবের পক্ষ থেকে নূর লাভ করবে, নূর প্রাপ্ত হবে। এখন আমাদের পক্ষে স্থাপিত এই সমস্ত রূহগুলোকে আল্লাহর নামের জিকির এবং আল্লাহর নামের নূরের মাধ্যমে এগুলোকে জাগ্রত করা এবং আলোকিত করাই হলো শরায়ে সদর, যে বিষয়ে আমরা আগেও আলাপ করেছিলাম, যা কিনা শয়তানের নিয়ন্ত্রণে বন্দী রয়েছে। শরা শব্দের অর্থ হলো উন্মুক্ত করা বা খোলা এবং সদর শব্দের অর্থ হলো আমাদের বক্ষ, অর্থাৎ শারাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইসলামি এর পুরোপুরি অর্থটি হচ্ছে ইসলামের জন্য আল্লাহর নামে আমাদের বক্ষকে উন্মুক্ত করা। আর শরায়ে সদরের মাধ্যমেই পুরোপুরি ইসলামে দাখিল হতে হয়। একটু আগে আমরা যে আয়াতের উল্লেখ করেছি সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে পুরোপুরি ইসলামে দাখিল হতে, আর আল্লাহ তাআলা এও উল্লেখ করছেন যে ইসলামে দাখিল হতে হলে, ইসলামে দাখিল হবার জন্যে আল্লাহ তাআলার নামে শরায়ে সদর করার জন্যে। লতিফায়ে কলবে যখন আল্লাহর নামের জিকির হতে থাকে, যখন কলবে আল্লাহর জিকিরের ফলে আল্লাহর নামের নূর তৈরি হতে থাকে, যখন আল্লাহর নামের জিকির ও আল্লাহর নামের নূর কালবে পুরোপুরি দাখিল হয়ে যায়, তখন তা ধীরে ধীরে কালকে পাক ও সাফ করে দেয় এবং লতিফায়ে কালবে আল্লাহর নামের জিকির এবং আল্লাহর নামের নূর দাখিল হওয়াই হলো ঈমান এবং এই হলো হেদায়েত। আর এরূপ বান্দাকেই আল্লাহ তাআলা মুমিন বলেছেন, হেদায়েত প্রাপ্ত বলেছেন। নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে কিছু আরববাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারপরেই তারাই বলতে লাগলো যে আমরা মুমিন হয়ে গিয়েছি। ঠিক তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন যে সূরা আল হুজরাত আয়াত 14, কাওলাতিল আরাবু আমান্না কুল্লাম তুমিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলুল ঈমানু ফি কুলুবিকুম। উক্ত আরববাসীরা বলছে যে আমরা মুমিন হয়ে গিয়েছি। বলো তোমরা মুমিন নও, বরং এটা বলো যে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো, তোমাদের কালবে তো ঈমানের নূর এখনো দাখিলই হয়নি। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসলাম এবং ঈমানের যে দরজা, এর যে মর্যাদা, এর যে সংজ্ঞা তা স্পষ্টভাবে দান করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করলেই যে ঈমানদার হওয়া যায় বা মুমিন হওয়া যায় বিষয়টি এমন নয়। সেজন্য ঈমানের নূর আমাদের কালবে দাখিল হতে হবে, আর তাহলে বান্দা মুমিন হচ্ছে এবং এইটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ফরমান। এখন আসুন আমরা আবারও বলছি যে আমরা যারা দ্বীনে ইসলামের অনুসারী, আমরা যারা মুসলমান, আমরা সবাই নামাজ রোজা আদায় করে থাকি, কিন্তু আমরা নামাজ রোজা বা এই ইবাদতের যে হকিকত সেই সম্পর্কে কি কখনো একটু ভেবে দেখেছি যে আমাদের নামাজ কি দুরস্ত হচ্ছে কিনা, সেটা সঠিক হচ্ছে কিনা, আমাদের নামাজ রোজা বা আমাদের যাবতীয় ইবাদত এটা কাবিলে কবুলিয়তের মর্তবায় উত্তীর্ণ হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ আমাদের ইবাদত মহান আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছাচ্ছে কিনা, মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের যাবতীয় ইবাদত
কবুল করছেন কিনা। এ বিষয়ে যদি আমরা যে কোনো একজন সাধারণ মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করি কিংবা যে কোনো আলেম মাওলানার কাছে যাই, তার দ্বারস্থ হই, তবে তারা সবাই একই কথাই বলবে যে নামাজ রোজা ইবাদত তো আল্লাহ তাআলার হুকুম, দিনে ইসলামের হুকুম, তাই নামাজ পড়তেছি, রোজা রাখতেছি, ইবাদত করতেছি, কবুল করা না করা তো আল্লাহর হাতে, আল্লাহর মর্জি, আমরা কি করে জানি। অথচ নামাজের শতভাগ সঠিকতা এর উপরে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে, লা সালাতা ইল্লা বিহুজুরিল কলব, কলবের হাজিরি ছাড়া কোনো নামাজই কবুল হবে না। এবং ইবাদতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনস্বীকার্য যে রুকন, যে শর্ত, সেটি হলো ইকরারুন বিল লিসান ওয়া তাসদীকুন বিল কলব, অর্থাৎ আমরা জবান বা মুখ দিয়ে যেটা ইকরার করছি, যেটা উচ্চারণ করছি, যেটা পড়ছি, সেইটাই আমাদের কলব তাসদিক করবে বা স্বীকৃতি দেবে। তাসদিক করার মানে হলো অ্যাপ্রুভ করা, অ্যাকসেপ্ট করা, অর্থাৎ স্বীকার করে নেয়া, স্বীকৃতি দেয়া। এর পূর্ণ রূপ হলো জবান, আমাদের মুখ যেটা ইকরার করবে, কলবে তার সিদক দাখিল হবে। যে কোনো আলেম বা মাওলানার কাছে যান, তারা আপনাকে বলবে যে উজু করার শর্ত বা ফরজ হলো 4টি, সালাত বা নামাজ এর বাইরে 7টি ফরজ রয়েছে, নামাজের ভেতরে 6টি ফরজ রয়েছে, নামাজের জন্য কিবলামুখী হতে হবে, সতর পাক হতে হবে, নামাজের জায়গা পাক হতে হবে, ইত্যাদি নানা রকম মাসলা মাসাইল। অথচ নামাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আসল 3টি শর্ত রয়েছে, যে বিষয়টি তারা সচরাচর বলেন না, তা হলো 1, আমাদের জবান ইকরার করবে, 2, আমাদের জিসম অর্থাৎ আমাদের শরীর আমল করবে, অর্থাৎ রুকু সুজুদ করবে, কিয়াম ও কাজ সম্পন্ন করবে, এবং 3 হলো আমাদের কলব এর তাসদিক করবে, এর স্বীকৃতি দেবে। আমাদের আলেম মাওলানার কাছে এই বিষয়গুলো গেলে আমরা সচরাচর এই সম্পর্কে কখনোই কোনো কিছু শুনতে পাই না, তারা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কখনোই কোনো আলোচনা করেন না। এমনকি এই সংক্রান্ত যত কিতাব বা বইও পাওয়া যায়, সেখানেও আমরা এই বিষয়ে কোনো উল্লেখই কখনো পাই না। আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই, তখন প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলে, আল্লাহু আকবার বলে নামাজে হাত বাঁধি। আমরা যখন আল্লাহু আকবার বলছি, তখন কলবে আল্লাহর জিকির হচ্ছে, অর্থাৎ কলব এর তাসদিক করছে। আবার আমরা যখন নামাজে সূরার আয়াত পড়ছি, অর্থাৎ কিরাত করছি, তখনও কলব বলছে আল্লাহ। আবার যখন আল্লাহু আকবার বলে রুকু সিজদা সম্পূর্ণ করতেছি, তখনও আমাদের কলব বলছে আল্লাহ। এই হলো নামাজের আসল আদায়গি বা পদ্ধতি, অর্থাৎ জবান ইকরার করছে, শরীর আমল বা রুকু সুজুদ করছে, এবং কলবের তাসদিক করছে। এই হলো নামাজ বা সালাতে হকিকত। লতিফায়ে কলবে আল্লাহর জিকির জারি থাকলে, জিকিরের ফলে আল্লাহর নামের নূর তৈরি হতে থাকে। এই নূর ধীরে ধীরে পুরো কলবকে পাকসাফ করে দেওয়ার পর তা এক পর্যায়ে আরশে এলাহির দিকে রওনা করে এবং এক পর্যায়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকটে পৌঁছে যায়। আর এই হলো সিরাতে মুস্তাকিম। যখন কোনো বান্দার কালবে জিকির জারি, সেই বান্দার যাবতীয় ইবাদত, নামাজ, রোজা, তা সবই আল্লাহর নিকট পৌঁছায় এবং আল্লাহ তাআলা এই ইবাদত কবুল করেন। আমরা শরায়ে সদর সম্পন্ন না করে লতিফায়ে কলবে আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর জিকিরের নূরের উপস্থিতি ছাড়াই আমাদের নামাজ রোজা করে যাচ্ছি, যাবতীয় ইবাদত সম্পন্ন করে যাচ্ছি। এমন নামাজ, এ হলো নামাজের সুরত, অর্থাৎ নামাজের চেহারা বা রূপ। এমন নামাজ আল্লাহ তাআলার নিকটে পৌঁছায় না, এমন নামাজ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। এর কোনো গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা কোথাও বলা নেই, আল্লাহ তাআলা এর কোনো নিশ্চয়তা দেননি। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মজিদে উল্লেখ করা আছে, সূরা মাউন আয়াত 4, 5 এবং 6। ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, তাবাহি হোক, বরবাদি হোক সেই সমস্ত নামাজিদের, আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর, আল্লাযীনা হুম ইউরাউন, আর তারা রিয়াকারী। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা নামাজের হকিকত সম্পর্কে বয়ান করেছেন, হকিকত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন এবং বলেছেন সেই সমস্ত নামাজিদের সম্পর্কে যারা নামাজের শর্ত, এর হকিকত সম্পর্কে বেখবর, এবং সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেছেন এমন নামাজিরা রিয়াকারী। নামাজ তো ভাই মুমিনের উপর ফরজ, এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মজিদে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে, সূরা আন-নিসা আয়াত 103, ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওয়াকুতা, অর্থাৎ নির্দিষ্ট ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত আদায় করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই সম্পর্কে একটি হাদিসও রয়েছে, আস সালাত আল মিরাজ উল মুমিনিনা, অর্থাৎ নামাজ, সালাত মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ। রোজা বা সিয়াম এ সংক্রান্তেও এর বিধান এও মুমিনের উপরই ফরজ করা হয়েছে
এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মজিদেও এর উল্লেখ করা আছে। সূরা আল বাকারা আয়াত 183, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো ঠিক যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর দেয়া হয়েছিল, যাতে করে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো, তাকওয়া অর্জন করতে পারো। অধিকাংশ আলেম ওলামাগণ বলে থাকেন তাকওয়া মানে হলো আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ভীতি, অথচ এর সঠিক অর্থ হলো পাক পবিত্রতা অর্জন করা। এখানে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মজিদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সিয়াম বা রোজা মুমিনের উপর ফরজ করা হয়েছে, যাতে করে তারা পবিত্রতা অর্জন করতে পারে, পাক হতে পারে। এখন আমাদেরকে রুহানিয়াতের তালিম এবং এর চর্চার মাধ্যমে লতিফায় নাফসকে পাক করে, যেটা কিনা অপবিত্র, এবং লতিফায় কাল্বকে সাফ করে, অর্থাৎ তাজকিয়ায়ে নাফস তাসফিয়ায়ে কাল্ব সম্পন্ন করতে হবে, যা কিনা এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মজিদে উল্লেখ করা আছে সূরা আলা 114 আয়াত 14, কাদ আফলাহা মান তাজাক্কা, সেই ব্যক্তি সফল যে পবিত্রতা অর্জন করেছে। আমরা যারা দ্বীনে ইসলামের অনুসারী, আমরা যারা মুসলমান, আমরা আমাদের যাবতীয় দ্বীনি ইলম বা জ্ঞানের বিষয় এবং যে কোনো ধরনের মাসলা মাসাইল, যে কোনো শর্ত বা যে কোনো কানুন এই বিষয়ে জানতে হলে, যে কোনো সুরাহা বা এর সমাধান সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করতে গেলে আমরা সচরাচর যেটা করে থাকি, সচরাচর এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা যে কোনো আলেম মাওলানাদের কাছে বা তাদের দ্বারস্থ হই, কিংবা যে কোনো কিতাবের শরণাপন্ন হই। অথচ উলামায়ে হক অর্থাৎ যে সঠিক আলিম, যিনি সহি আলিম, তার যে শর্ত কি, তার চিহ্ন কি, যিনি উলামায়ে হক, যার কাছে গেলে আমরা এর সঠিক ইলম জানতে পারবো, এর সুরাহা জানতে পারবো, তারা কারা সেই সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই, আমাদের কোনো ইলম নেই, কোনো জ্ঞান নেই। অথচ এই সম্পর্কে এই কারা উলামায়ে হক, এই সম্পর্কে সহি আলিম সম্পর্কে সৈয়দ নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে, উলেমা মিন সদরি সাদাত মিন সালাবি। উলেমায়ে হক বা আলিমে হক হলেন তিনি যিনি নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনা বা বক্ষ মোবারক হতে বাতিনি ইলম ও ফায়েজ হাসিল করেছেন, যার সম্পর্ক নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনা বা তার বক্ষ মোবারকের সাথে। তিনিই উলেমায়ে হক বা আলিমে হক। এই সম্পর্কে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস রয়েছেন, তিনি তার উম্মতিদের সতর্ক করেছেন এই বলে যে ইত্তাকু আলিমুজ জাহিলা, কে জাহিল আলিমকে ভয় করো এবং এর থেকে বাঁচো। সাহাবায়ে কেরামরা নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনে হয়রান হয়ে গেলেন, তারা ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন এবং তারা ভাবতে লাগলেন একই সঙ্গে আলিম আবার জাহিলও, সেটা কি করে সম্ভব? সাহাবায়ে কেরামরা জিজ্ঞেস করলেন, মান আলিমুজ জাহিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একই সঙ্গে আলিম এবং জাহিল সে কি? তখন নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলিমুল লিসান ওয়া জাহিলুল কলব। এই হলো সেই আলিম যার জবানে তো জ্ঞান আছে, অর্থাৎ মৌখিক জ্ঞান আছে, কিন্তু যার কলব জাহিল, জাহিল মানে সিয়া অর্থাৎ অন্ধকার, যার কলব পুরোপুরি অজ্ঞ, যার কলবে কোনো বাতিনি জ্ঞান নেই। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মজিদে উল্লেখ করা আছে সূরা আল কাহাফ আয়াত 28, ওয়ালা তুতে মান আকফালনা কলবাহু আন যিকরিনা, তোমরা এমন কারো ইতাত করো না, অনুগত্য বা অনুসরণ করো না, যার কালকে আমি আমার জিকির হতে গাফিল করে রেখেছি, বঞ্চিত করে রেখেছি। এখন এই অবস্থায় পবিত্র কোরআনে মজিদ এবং হাদিস অনুযায়ী উক্ত আয়াতগুলোর নির্দেশনা মোতাবেক আমরা আমাদের যাবতীয় দ্বীনি ইলম বা জ্ঞানের বিষয়ে যে কোনো ধরনের মাসলা মাসাইল, যে কোনো শর্ত বা কানুন এবং এর সুরাহা বা সমাধান জানার জন্যে যাদের দ্বারস্থ হচ্ছি, যাদের সম্পূর্ণ হচ্ছি, সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত জ্ঞান বা ধারণা থাকা এটা আমাদেরই দায়িত্ব, আমাদেরই কর্তব্য, এবং সেই জ্ঞান হাসিল করাও আমাদেরই কর্তব্য। আমরা এই সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করেছিলাম যে আধ্যাত্মিকতার তালিমের বিষয়ে, যে আধ্যাত্মিকতার তালিম এবং এর ফায়েজ হাসিল করার জন্য অবশ্যই একজন আধ্যাত্মিক মধ্যস্থতাকারী বা স্পিরিচুয়াল মেডিয়েটরের প্রয়োজন। ওয়ালিয়ে কামেল, মুর্শিদে কামেল এরাই হচ্ছেন আধ্যাত্মিক মধ্যস্থতাকারী বা স্পিরিচুয়াল মেডিয়েটর। আধ্যাত্মিক তালিম ও এর ফায়েজ হাসিল করার জন্য ওয়ালিয়ে কামেল, মুর্শিদে কামেলের হাতে বায়াত করতে হতো, যিনি যাবতীয় আধ্যাত্মিক তালিমের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াগুলো পাক করে, সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে নিয়ে আমাদের লতিফায় নাফসকে পাক করে দিতেন, লতিফায় কালবকে সাফ করে দিতেন এবং কালবে আল্লাহর জিকির, আল্লাহর নূর দাখিল করে দিতেন, আতা করে দিতেন।
এরাই হচ্ছেন ওলিয়ে কামেল, মুর্শিদে কামেল। আর ওলিয়ে কামেল, মুর্শিদে কামেল স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে নিয়োজিত হন। এই সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিশদ আলোচনা করেছিলাম, কোরআনে মজিদ থেকে হাওয়ালাও দিয়েছিলাম। সেই একই উদ্ধৃতি আজও উল্লেখ করছি। পবিত্র কোরআনে মজিদে এর উল্লেখ করা আছে সূরা আল কাহাফ আয়াত 17, মাই ইয়াহদিয়াল্লাহু ফাহুয়াল মুহতিদ ওয়া মাই ইউদলিল ফালান তাজিদ লাহুম ওয়ালিয়াম মুরশিদা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দিতে চাচ্ছেন তাকে একজন পথ প্রদর্শক দিচ্ছেন, তাকে একজন পথ প্রদর্শক দান করেন, যিনি তাকে পথ দেখাবেন, রাস্তা দেখাবেন। আর যাকে হেদায়েত দিতে চান না, গোমরাহ করতে চান, তাকে আল্লাহ তাআলা কখনোই ওলিয়ে কামেল, মুর্শিদে কামেল আতা করেন না। আমরা আগেও আপনাদের বলেছিলাম যে ভাই, এই বর্তমান সময়ে কোনো মুর্শিদে কামেল নেই। বর্তমান সময়ের একমাত্র আধ্যাত্মিক মধ্যস্থতাকারী বা স্পিরিচুয়াল মেডিয়েটর হলেন মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দনা হজরত রিয়াজ আহমেদ গহর শাহী। একমাত্র যারই উসিলায়, যারই করম নেওয়াজের ফলে, যারই নজরের ফলে, যারই সদকায় আল্লাহর মুহাব্বত অর্জন করা সম্ভব এবং অসংখ্য মানুষ অর্জন করছে। তাদের ভাগ্য, তাদের তকদির বদলে যাচ্ছে। আজ মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দনা হজরত রিয়াজ আহমেদ গহর শাহীর এই রুহানি তালিমাত বা আধ্যাত্মিক যে শিক্ষা, এর উদ্ধৃতি ও তার এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা আপনাদের সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি। আলরা টিভির এই যাবতীয় রুহানি তালিমাতগুলো শুনতে চেষ্টা করুন, বুঝুন, ফায়েজ হাসিল করতে চেষ্টা করুন। আলরা টিভির একটি নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে ইজাজতে জিকিরে কালব হাসিল করুন, জিকিরে মশগুল হয়ে যান, জিকিরের চর্চা করুন, আপনাদের নিজেদের ভাগ্যকে পরীক্ষা করুন। আলরা টিভির মাধ্যমে এবং স্বয়ং মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দনা হজরত রিয়াজ আহমেদের সদকায়, তার নজরে কিমিয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ জিকিরে কলবের দৌলত থেকে তারা তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। এমন অসংখ্য মানুষ যারা জিকিরে কলব হাসিল করেছেন, তারা প্রতিনিয়ত আলরা টিভির প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন। তারা তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের অনুভূতি, এগুলো আমাদের কাছে তারা বর্ণনা করছেন। আমরা তাদের মাধ্যমে এই হকিকত সম্পর্কে জানতে পারছি, আমরা অবগত হচ্ছি। আমরা আপনাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি, আপনারা আসুন, এই বিষয়গুলো জানতে চেষ্টা করুন এবং পরীক্ষা করে দেখুন। জিকিরে কালব অর্জন করে আপনারা আপনাদের যাবতীয় ইবাদত, এর যে হকিকত, এর যে শর্তগুলো, সেটা পূরণ করুন। নামাজ রোজা আদায় করুন। আপনাদের নামাজ রোজা দুরুস্ত করার জন্য, সঠিক করার জন্য তার শর্ত, তার হকিকত সম্পর্কে অবগত হন এবং সেটা হাসিল করুন, সেটা পরিপূরণ করুন এবং সিরাতে মুস্তাকিমের রাস্তা হাসিল করুন। আপনাদের নামাজ রোজা, আপনাদের যাবতীয় ইবাদত, এগুলো যাতে করে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছায়, মহান আল্লাহ তাআলার নিকট এটা যেন কাবুলে কবুলিয়াতের মর্তবায় উত্তীর্ণ হয়, মহান আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদের যাবতীয় ইবাদত কবুল করেন, তার নিশ্চয়তা যেন হয়, আপনারা সেই ফায়েজটা হাসিল করার চেষ্টা করুন। আর আপনারা যদি কোথাও বায়াতগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তবুও আমরা আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি যে আলরা টিভির মাধ্যমে ইজাজতে জিকিরে কালব হাসিল করুন, জিকিরের চর্চা করুন এবং আপনারা যেখানে বায়াতগ্রস্ত আছেন সেখানেই সংযুক্ত থাকুন, সম্পৃক্ত থাকুন। আলরা টিভি কাউকে বায়াত করে না। এই প্ল্যাটফর্মের সাথে বায়াতের কোনো রেওয়ায়েত বা রীতি নেই, কোনো নিয়ম নেই। তারা কাউকেই বায়াত করে না, কোনো চান্দা নজরানোর কোনো এখানে কোনো রীতি নেই। তো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আজ এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমরা আগামীতে আরও বেশ কিছু আধ্যাত্মিক তালিম নিয়ে আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হব। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আমিন। আল্লাহ হাফেজ। Gohar Shahi Marhaba, my name is Irfan Jaddubi, and today I got the opportunity to present in front of you, and this is the blessing of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, that we all are here and praising him and telling what he has done for us and for the humanity of every religion, every caste, every creed, every color. He makes no distinction at all. And this is his blessing that we all are here talking about him. He has done so many blessings upon humanity that we can't even count what he has done for the humanity. And among all these blessings, let me discuss few for you, let me state few for you so that you can know. And the number one blessing he has done for us is Zikri Kalbi. We all are aware what Zikri Kalbi is, but first we should discuss what spirituality is. We weren't aware of what spirituality is. At least I wasn't aware. I didn't know too much about it. I was so unaware that I can't even tell you
that I was so unaware. I didn't know anything about it. Before His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, we were all wrongly captured by the fake spiritual mentors. We have all faced them in any way. And when we went out to find spiritual mentors, we always have been done wrong by them. Many times, at least I've been done wrong, I've been cheated. We all have been cheated. But now that we have a chance, we have this chance by the grace of God, and Allah Almighty has blessed us. First, we're going to discuss about Zikr Qalbi. We all are aware what Zikr Qalbi is. Our many viewers are aware of Zikr Qalbi. So let me sum up for you. Initiation of heart or Zikr Qalbi is something that brings God's divine name in our hearts. And it's not something that we do, because we are unable to do that. The only thing we can do, the only enchanting we can do is by our tongue, not by our heart. We cannot do this. We can do this. We are unable to do this. We can do this only by our tongue. So our heart does that. And my dear friends, this initiation of heart doesn't happen all by itself. Only the spiritual mentor, which is appointed by Almighty God, can do this. God's personal name, Allah, is entered into our heart by the spiritual mentor, which is permitted by Almighty God. We know that this is the permission, because this isn't a small thing. This is a big thing. Because through this, your destiny can be changed fully. So this is a thing which can only happen by the permission of God. It's God's beautiful name. It's God's divine name. It cannot be entered all by itself. You need God's permission for this. If God gives you permission, only then God's divine name can enter into your heart. And this is all said by Sayyidi in his lecture, that Zikr Qalb is something that heart does, not you. Only heart can do this. You cannot do this. Okay? Because you can do the enchanting by tongue all you want, but this is your tongue. This is your tongue. This is your permission. You want to do it, this is your permission. God doesn't give you permission for it. If you want to do enchanting of God's name, this can be done by you, because there's nothing related to God. This is nothing that God gives you permission of. It's your permission. It's about your permission. But when heart does zikr, when heart does enchanting, when initiation of heart starts, it's only by God's permission. And this permission is given to you by your spiritual mentor, your respective spiritual mentor, whoever that is. And our Goharian's spiritual mentor is Sarkar, His Divine Eminence Gohar Shahi. He gave us this permission. Some directly got permission from Sarkar Gohar Shahi, and some by Sayyidi, some by Amjad Bhai. But we got this permission directly from Sarkar. Only Amjad Bhai and Sayyidi, they are the intermediate sources. But the main permission is given by Sarkar Gohar Shahi, and God gave Sarkar Gohar Shahi this permission. So we need to understand this point, because there are many people around us. They think that they can do zikr. Why do I need permission for zikr? I can do it all by myself. I don't need anyone's permission for it. Everyone thinks that. But this is not the thing. You are doing zikr of God's name by your tongue. That is your permission. You can do it. But when heart does it, heart is made by God. Heart is for God's love. So God needs to give you permission for it. And when God gives you permission, this is done by angels. They start the initiation of heart. And then this heart, soul of heart, it starts the enchanting of God. So you need a spiritual mentor for it. So this is the main introduction of Zikr Qalb, or initiation of heart, I've just given to you, which is directly by Sayyidi, and I'm just summarizing it for you so that you can understand. Sayyidi also told us in the Sufi course, and he has told us many times, that when our heart got initiated, its all senses got awakened, all the senses. So it got all its senses, and heart acts as a satellite when it is activated.
What does that mean, that heart acts as a satellite when it is activated? It means that it can capture all the hearts which has the initiation of heart near it, more or less. So when a person becomes mu'min, when a person becomes devout believer, so he can detect all the spiritual mentors around him, other spiritual people around him, and all the waliullah. He can detect them because they have a lot more divine energy in their hearts than this devout believer. So whenever he or she goes near this spiritual personality, he feels this divine energy. This divine energy is felt by him, which is more in the other person, which is the spiritual man. So this heart acts as a satellite for this devout believer. And when the second stage comes, the spiritual journey commences and heart acts as a base unit. He also told us that. When heart is activated, it acts as to detect other spiritual hearts. So as I told you, that it can detect all these spiritual hearts with the same amount or more amount of the divine energy. So this is the blessing of God. And only through the initiation of heart, we can know that whether this person has the spiritual energy in his heart. And if we are faced by the wrongly and misguided spiritual mentor who claims himself as spiritual mentor, so we can totally detect them. Because we have this divine energy in our heart, and whenever we go to them, we can feel this. We can feel this energy, repulsive energy against him, that no, he can't be a divine person. And we feel this magnetism and attraction towards the person who has divine energy in him, who has the spirituality in him, who has divine energy. So heart acts as a satellite for this. So this is the number second benefit we have when we have initiation of heart. Before the enlightenment of heart, all the other souls besides the heart soul, all the other souls in our chest, they are enclosed in heart. They are enclosed and kept in heart, and they are covered by the webs. 1,80,000 webs. And these webs are of lust. So these webs are burnt by your spiritual mentor's divine vision. And when he does that, all the 1,80,000 webs are burnt. And after they are burnt, your heart, you get the enlightenment of heart, you get the initiation of heart, and then all the souls get back to their respective places. They also told us that if our heart is stronger than our lower self, then we listen to our heart, we go for our heart and not for our lower self. So it's like, who is more powerful, we'll go for that. If our lower self is more powerful, we'll go accordingly to that. If our lower self keep insisting us towards lust, then we'll go towards it. We'll go behind its orders. And when our heart is stronger, we will go to Zikrullah, and we will go to other holy things, other like prayers, we'll go towards that. So it only depends upon which is more powerful. If our heart is more powerful, we'll go accordingly to that. And if our lower self is more powerful, we go according to that. So this is all about it, that which is more powerful. So through the initiation of heart and continuous enchanting of God's name, God's personal attribute, God's personal name, Allah, we can aggregate divine's energy, and this divine energy can flows all around our blood, circulates in our blood, in our whole body, and when it is circulated throughout our body fully, then we are totally pure. Then it goes to the lower self, and when it goes to the lower self, it starts engaging into the zikr, and then we become pure. And then when it goes towards the lower self, the condition of our lower self starts changing. So this happens like this. When our heart is sealed, it loses all its senses, and when our heart gains divine energy, it starts keeping and bringing this energy back, all senses back. So it's like the curtain we had. In Quran we have this word ishaba, which translates to a curtain. We cannot see anything if curtain is there. And when curtain is
moved aside, we can see everything clearly. So we get our senses back once this curtain is moved. And we start to listen to our heart once our senses is back, and heart starts to listen, heart starts to understand things. Okay? Quran is something that we cannot understand. Not only Quran, but Holy Bible and other celestial books. We can only understand them if we have this fiqh. Fiqh is the word which means the intellect of the heart. It's not the intellect of the brain, because intellect of the brain is different. The intellectual persons are there, which can take intellectual decisions. But the intellect of heart is real different. Intellect of heart is something when our heart is enlightened and when curtains are removed. And when curtains are removed, we get our senses back. And once we get our senses back, we get this intellect. And like Rumi said, when love arrives, intellect is gone. So it's a slight different there. Love is different, intellect is different. So Rumi here is talking about the intellect of the brain. When love comes, intellect is gone. But we are talking about the intellect of brain. We're not talking about intellect of heart. So when intellect of brain is gone, we get the intellect of heart. And it is far more better and far more important than any other intellect. So this is what Rumi said. And this intellect, we should all be aware that we cannot learn this from books. Because books, we have so many books. Even we have books of spiritual people, we have books of friends of God, the elite of the elite, but we cannot understand anything from those books. I myself have studied many books, but those books don't benefit any person. Like, it does not give the spiritual benefit. Yet there is only one book which can benefit the humanity, the whole humanity, without discriminating the religion, caste, color, anything. And that is the only book which is His Divine Eminence, Sarkar Gohar Shahi's book. And we all are aware of it. And we have this opportunity to read this book, to understand this book. And what is making this book understand? This is fiqh. This is making us understand. And those simple words by Sarkar Gohar Shahi is the most amazing words. I've read this book, I don't know how many times, but this book, every time whenever I read this book, it feels like I'm not reading this book. This book is reading me. So this is totally different. It's reading what I have in myself, because it totally defines what a person is. It totally defines what a person could be and what the person has potential of being. It totally tells us. It's how many potential you have, how far you can go. And there hasn't been a single book, I can tell you, there hasn't been a single book which can guarantee where you can go. It doesn't tell you where you can go and at what point you can reach. But Sarkar Gohar Shahi tells us that we can reach to this certain extent. Only by the initiation of heart, our voices of the heart can be heard to Arsh-e-Ilahi, to the higher realm, His realm. And how this is possible? This is possible by the initiation of heart. And initiation of heart, who gave this to us? Sarkar Gohar Shahi. So again, I'm telling you about Deen Ilahi. Deen Ilahi is the only book. It is the only book which tells you, which gives you the, as Sayyidi says, it's a route map where you should go. And in spirituality, there is no route map where you can go. But Sarkar Gohar Shahi, for the first time forever, he tells us that whenever you get initiation of heart, this is your first step in tariqah. This is your first step. Before that, you're in Sharia. And the initiation of heart brings you to the very first step of tariqah. Now your way of tariqah or Rahe tariqah is to start. Also, one of the heart's features is that the heart can communicate. Also, the heart can understand. What I said earlier, that heart has the ability to understand. Ability to understand. When I'm saying ability to understand, what is heart capable of understanding? We cannot understand Quran. We can understand Quran. We cannot understand our Quran by our intellect, the brain intellect. We cannot understand it. But we get, whenever we got fiqh and when we got the heart intellect, we can understand Quran in a better way. Because we have this intellect of understanding. Then the Quran we read gets directly into our heart in the form of nur, in the form of divine energy. It is kept in the form of divine energy. Once we have this divine energy in our hearts, whatever we do,
whatever kind of worship, whatever kind of prayer we do, it directly enters into our heart. And this is not only restricted to one religion, not only restricted to Islam. Again, I'm saying this is for whole humanity. This is for Christians, this is for Hindus, this is for Buddhism, this is for Judaism, or any other religion. The reason why people discriminate between different religions is that they don't have divine energy in their hearts. And due to this, the religious clerics, they totally divide people into different sects. They do that. They do divide people into different sects, different castes. They say you're Sayyid, they say you're Shia, they say that you are another, you're Wahhabi, and you cannot come into our mosque. Why is this? Because this discrimination is because we don't have the same divine energy in our hearts. Whenever we have same divine energy in our hearts, like Allah says in Quran, Ummate Wahida, we will all become Ummate Wahida, the one nation. And it will happen in the end times. It will definitely happen in the end times, as God promised. So the people don't understand this because their heart is not enlightened. They are divided because their hearts are divided. So the only thing which can make people unite is the enlightenment of God. And why am I saying this? And why Sayyidi and why everyone, every Goharian says this? Because enlightenment of heart is that the God's personal attribute in the heart of an individual. When everyone of every religion says and shares the same name of God, the God's personal name, Allahu. Hindu is doing Allahu, Muslim is doing Allahu, Christian is doing Allahu. We have same name. The same name brings everyone together, attract everyone together, and makes one, the only one nation, and unites everyone together. So this is also a feature of heart, that it brings everyone together. And what God says is that God only sees your enlightened heart. He doesn't see your faces. He doesn't see your physical features. He doesn't see what body you have. This is something that people see. He doesn't even see your religion. He doesn't even see what sins you have committed. He only sees what your heart has. He only sees your enlightened heart. God says this in Quran, that He doesn't see your faces. He sees your enlightened heart. He sees your enlightened heart, not your faces, not your physical features. So this is something I wanted to say in the end. I want to complete this whole information, and what I can say, this is only the Karam of Sarkar Shai. Otherwise I wouldn't have been here, wouldn't be saying these things. But this is my end point, and I would like to invite all of you to come and join ALRA TV and to bring God's personal name in your heart, so that you can join us, you can unite with God, and brings this divine energy in your heart, which only gives message of love and peace. We only give message of love and peace. And Gohar. Our male-dominated societies have long taught women that they are lesser than men, that they are to be seen but not heard. Their qualities have long been ignored, downplayed, but no more. It is time to break the cycle of suppression. It is time for women to get emancipated. It is time for women to realize their spiritual potential and walk the Sufi path as they deserve to. It is time to become a universal Sufi. Universal Sufism is the key to spiritual liberation of womankind. The enlightenment of womankind will spark a revolution, the upliftment of society. Let us all say it loud today. I am a woman, I'm no lesser. Spiritually, we have more potential. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my womanhood. I will embrace my womanhood. I will embrace my womanhood. I will embrace my womanhood.
I will embrace my womanhood. I will embrace my womanhood. I will embrace my womanhood. I will liberate myself. I will liberate myself. Once farendona. Me liberaré. I will liberate myself. I will be a Sufi. 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 I will become a Sufi. मैं बनूंगी सूफी। আমি একজন সুফি হতে চাই। bani Sufi. Ich werde ein Sufi sein. waxaan noqon doonaa Sufi. Soy Sufi. मैं बनूंगी सूफी। I will be a Sufi. 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 I will be a Sufi when I grow up. Enroll into the Women Sufi course now with Sufi Master Younus AlGohar. Only on ALRA TV. Hello again, and welcome to another amazing mystical experience on ALRA TV's How I Found My Destiny. I'm your host, Reverend Steve. Please join me as I invite a new guest to our London studios. Last week, we were in India. Where in the world are we going to be this week? Who will be sharing their unique story with us? Every journey, we discover something new, something exciting, inspiring. Some journeys prove a real challenge, years of struggle, where for some, it's as if destiny finds them. And as the great mystic Rumi said, what you seek is seeking you. And we found that no two journeys are the same, but they lead to the same destination. And joining me tonight, all the way from Mexico, I have the utter pleasure in introducing the Honorable Sheikh Tatiana Vargas to the show, the President of Universal Sufi Order, Mexico. Sister Tatiana, Goashe Maraba, and welcome to How I Found My Destiny. Thank you very much. Goashe Marhaba to everyone. Thank you so much for this invitation. We're so pleased that you're joining us this evening. You have a wonderful story to share with us, and everybody's really excited and waiting in anticipation for this beautiful show. So let's start from the very beginning. Tell us a little bit about your upbringing and where it all began for you. Thank you, Goashe Marhaba to everyone. Thank you, brother, for this invitation. And I was born in the state of Mexico. Yes. It's in the central area of the country of Mexico. And it's a beautiful town called Villa del Carbón. My town is very tall, very, very high level, sea level. Yes. So with many forests
and natural rivers. It is in an environment full and peace and serene to life. It is in the middle to the cities, big cities. Yes. So you can enjoy of the forest. You can enjoy living in this side, but you have important cities close to this town. I love love living in this town. Right. It's And a very nice. little bit about your family, brothers, sisters. My family my family is very special for me. I think it seems to all people, but my family has always been very close, very near to the spirituality. They have always taught used to seek peace in ourselves, to create a connection with God and in a personal way. So this is beautiful teaching for me because my father and my mother always say to my brother, I have one brother, young brother, Right. I have one middle sister. Yes. My father and my mother always say, seek to be friends with God. God is not angry. Wow. He's not Yes. angry personally with me. God is your friend, so you can talk with God, you can go with God, and you can make with God one special relation, one friend relation. And it's very nice, this teaching. Right. So you were baptized a Christian in the Catholic Church? It's Catholic. I born in one Catholic family, Yes. but no, it's not real practically. No, it's only the basement of the Catholic religion, but it's not follow all. It's more open. It's an open. Yes. Always. It's more spiritual. The Catholic religion is a little close. Yes. You need follow. It can be strict, but you were encouraged to look at your spiritual side and to love God more than just worship God, just to love God and be with God. Yes, it's beautiful. My spiritual fact start in when I am a child, because my father and my mother thinking in you can see to God in the natural, for example, in the trees, in the flowers, in the sky. So teaching me is not only in the books, is not only in the synagogues or in the church. You can meet with God in your heart, and is very important for your life, but it's not important the reads. You know. Yes. For example, you go every Sunday to the church. You go every day for the church. No, thinking is most important. The relation in yourself with God. Beautiful. So how was school? So my school and the first years, my first years in the school of study were is in my town. But when the time is coming, I when go to city for studying high school, the college, and university. I have always liked studying, so I received yes, I received my diploma in pedagogy. This is a material education material, and I study the master degree. Right. Yes, master's Yes, degree. and
Yes, another postgraduate and specialties. I love the study. I love the school. If I can the option, I can study all day. Yes. Like me. Right. Yeah, like me. And many years I invested in my profession, which is to be a teacher. So I love study. I feel passionate for the study and for about reading, about knowing more. But sometime in my was still empty Yes. in my life. I continue feeling I need other more, but I don't have idea what is this. I only Yes. search and see, but no, I can tell you, it's my spiritual part. Yes. This is my But at that age, you Mhm. started to feel something was missing. You needed something more to have your contentment, to keep your heart contented. You were looking for something else. So, what happened after university then? Once you left university with your master's degree, what did you do then? It's lovely memorial in my life because I study this master degree I studied when I decided pregnant to Shanti. Right. So Yes. it's very difficult and very hard, Yes. very heavy work. But I always think I can do it. I can do it. I can do it. So the beautiful gift is when I finish my master degree. Yes. Shanti is born, so this is the beautiful gift, the beautiful goal. Yes. But the other goal is I was in the first sight, in the first what is the word, in the first number Yes. to all generation. When the in the ceremony, the people in the university say Tatiana Iridia Vargas Arana is the resulting 10. The 10 number in Mexico or in America is the high level. Right. Is the first resulting in your classes, Yes. in your approval. So present to me, calling me and say this student Tiana Iridia is the unique student with 10 in the results, in the 10 absolutely, because when I start the students in the degree, master degree, I continue have 10 in all materials with all teachers in all years. So it's beautiful remembrance. Right. So, Because so then now, what happened on your spiritual path? Then, how did this start? How did you then start to search out spirituality? It's very interesting. Since I always had questions and I called nothing answer. I traveled to so many spiritual paths to find those answers. I was born in a Catholic family. I tell before, but they are not very practicing really. So after I approached the Jehovah Witnesses. Jehovah Witness. This is Yes. yes. I was also with the Christian Brothers. Right. Another time I was with the Mormons,
I was other time with the American Sioux, Right. the natives. Yes. And I studied the Bible, the Torah, the Book of the Mormon, the Yes. Book of the Revelations of the Apocalypse. Right. But the Quran And I the Quran study. as well. Yes. I feel with the same feeling. I need more. I Right. go with the Muslim brothers, the brotherhood, universal brotherhood. Universal brotherhood. Yes. It's I know find my side. I know find my answers. So I go, I come. Since I always spirituality was present in my life, brother. Since I was I had dreams. Right. When I am children, when I am one little girl, I have dreams that come true, and measurement to see ghosts. So this is not simple for all religions. This is not simple for all people. So this another gifts were not always when she accepted in other religions and say, Tatiana, bye bye, goodbye. You need other side. You need other maybe other group, other space. I walking with the Wiccas, sisters Wiccas. You know? Yes. The Stonehenge. The Stonehenge. Yes, the weekends. Yes. I working in so many. Yeah, you tried so many different ways. avenues, so many different ways you were looking for, and you use your thirst for knowledge that you learned from university. You've used that to read all the holy books. But as we've discovered now, without that enlightenment, without that heart enlightenment, then sometimes it's quite difficult to understand these books and to get the full benefit from these books. So when you were with the Universal the Brotherhood, what year was this? What year are you saying now? Was this how long ago? I can tell you now. The grand problem or the big problem with the people is no studying about other religions. Yes. About to Jews, and the Catholic thing is only my religion is good. Only the Bible is the real book. Right. And if you go to the Quran, you can see so many similitudes, so many coincidences. Right. But the problem is the people or the religions no have interesting for know about for other groups, for other religions. The true interfaith, it doesn't exist. Yes. Yes, I think this difference or this distance into the religions is great for the men because the religions is very simple. Yes. All religions speak about the law. All religions speak about the relation to you with the God. Right. All religions tell you need making or fixing yourself for you say God can see you with lovely eyes. Yes. All religions, but the problem is the people no studying and only thinking close the mind and thinking only my religion is a good, and I know like listen you, so you go only my religion is a true, is a real. Yes, people think their religion is the best. Yes. I say this: all religions have one little portion of this divine law. Right. All religions have little part of this truth.
So the people ignored this. Yes. This is a problem. Okay, so then where did your journey take you then? It's very, 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 very lovely, very interesting. Right. Sometimes, is something is interesting that I remember is that since I was a child, I had a great attraction for the moon. I Right. didn't understand why. So I remember asking to the moon, why you follow me? Wow. What do you want of me? Yes. No, that answer is clear to me. I think Laura Arias has always been calling me across to the moon. And I remember that the master director invited me to organize an event in Teotihuacan in Mexico, in the pyramids. So because Messiah Foundation International organization would come from London, to Mexico from London. I think this was 2000. I didn't. Was this 2017? It's 2017, but the first event in Mexico is 2014 year. Right. Yes. Yes, this is a massive event. Mm-hmm. So I didn't know what it was about. But the most important is the word Messiah moved in me a lot. I got to people in my town for attended this event, for go to Teotihuacan, for go what happened with Messiah Foundation International organization. When in the event, when I was about to start the event, some men passed by me, and I heard I heard them speak and say, I think in my head, this is Urdu. It's Urdu. They speak Urdu. They must be from Pakistan. So, and my fascination become immense because I always loved the Muslim culture. Yes. And in my soul, brother, I always felt Muslim. Always in my life. Yes. In my it's very funny. In my usual language, in my family, in my common life, I always say, Inshallah, Alhamdulillah, Mashallah. Many Muslim sentences, many Muslim words. So I always say to my parents, I'm going to marry a Muslim. But I don't know. My mother said you are crazy. My father said you are very crazy. But I love this culture. I don't know. It's for me. It's not new because in my soul I always feeling Muslim. Yes. So you met Sufi Master. That was the first time in the big event, 2014. You met Sufi Master Younus AlGohar, and what was your feelings? How did you feel for this event? It's amazing. I remember from the moment I listened to Sayedi and look at and he says sometime in my is one revolution. From that same day in 2014 year, I began to follow him on Facebook. And that day Sayedi blessed me. I remember there was a long line and we had to long time to be in front of Sayedi. But it's not important for me. I waiting. I continue in the line, and I remember when Sayedi blessed me.
he blew on my head. Wow. And I really feel it. I was total happiness. I make one click. I had with the imagine of the moon. It's very incredible. It was incredible. I want to share with you, brother, one beautiful dream, beautiful experience about to Laura Arias. Please do. Please continue. If it's possible. Yes. Thank you. Thank you. I go tell you when I one night before when I go flying to London for first time, I dreamed that I saw in front of me very white and very tall house, beautiful, beautiful, very special color. Yes. I looking up. I saw Laura Arias. Wow. Is up. High up in the house. Wow. Yes. Yes. And he signaled to me, come up. Wow. With him. So I feel very exciting. And I remember up the stairs. And when I come in front of him, Arias hugged me. And I felt like it was a farewell hug. Yes. But I understand what is this was about. I don't understand, but I closed my eyes and I continue to feel this hug, the presence, the lovely presence of Laura Arias with me, and I continue in this embrace. When I opened my eyes, it was not more Laura Arias who was hug me. It was Sayedi. Oh, it was Sufi Master Younus AlGohar. So before it was His Divine Eminence Gohar Shahi, and then he embraced you, and then he afterwards it. When I feel the hug when call me, is Laura Arias. Wow. Close my eyes. I continue feeling lovely presence. I don't like open my eyes, but in one moment I open my eyes and know who hug me is Sayedi Younus AlGohar. Oh my gosh! Lovely. What a wonderful. But the most important, the most interesting is the next thing. Yes. I think in this moment maybe Laura Arias show me is the same person. For this reason, show me I hug you, but Sayedi hug you. Yes. I think it's the same presence, it's the same love, it's the same person. Yes. But when I arrive, brother, when I arrive for first time in my life, to the office in London. In London, yes. You came to London. Yep. I'm very exciting. I'm waiting for Sayedi life. When sometime in me told me, turn. Yes. I turn my head. Mm-hmm. And I look this imagine. I promise you, brother, I have never seen this imagine before of Laura Arias. We're going to show this picture now. This is the picture that you saw on the wall of the office. This beautiful picture of His Divine Eminence Gohar Shahi in this house, high up in the house. And you saw the same image, my gosh, that came into your dream. It's amazing because I share with my mother this dream and I repeat again and again, Mommy, I never see this home. It's not horse home. It's not other side. I know meet before this site, this home.
But when I see in the office this imagine, this pic, wow! This picture, then I you were very emotional. See that photo is really existed. It really existed, and it's very. I try not cry, brother, but when I remember and I share this dream, yes. I cry because it's very, yes. very emotional. Very emotional. So you've been very, very busy in Mexico with the Universal Sufi Order. So we had another 3 very large events in Mexico, and of course, Sheikh Tatiana is very much involved in organizing and helping with these events, and also hosted us in their house in the garden. Do you remember? A beautiful afternoon we had in Mexico last year. All your family and, of course, our family was there, the same family, Universal Sufi Order. And we were all invited to your house. And what a beautiful afternoon. Let's talk about exactly what happened on that afternoon. We had a very special meditation, very powerful meditation from Sufi Master Younus AlGohar. Yes, brother, of course. It's beautiful event. It's beautiful events. I remember the massive event always is in Teotihuacan. The people to Mexico love this site. It seemed to the pyramids of Egypt, in the Cairo. Yes. So after to the event, Sayedi told me, tomorrow I go to your home. Yes. I said yes, of course. Wow. It's very big honor, of course, and so it's very, very lovely. Last year during the Sayedi tour to America, he visited my home, so it was an incredible moment. I preparing the garden to be able to receive it, Sayedi and more brothers. Everything was magical. Yes. Sayedi gave beautiful message, and we dance and we singing, and in the highest moment, Sayedi asked us to close our eyes. Yes. So and we all closed it. We all closed our eyes. Yes. Yes. And Sayedi said a sikar where we were. I'll concentrate in total silence, and then Sayedi voice. I listen. This voice is changed, and my mother told me, Tatiana, open your eyes. Laura Arias is here. In Spanish, está aquí. Laura Arias, está aquí. Yes. So she saw Lord Arias. She was looking towards where Sufi Master was sitting, and after opening her eyes, she saw Lord Arias Gohar Shahi. Wow. She wants to share with you what she was able to see. Yo veo que lloran, pero deben estar alegres porque el señor Rarrías ha estado hablando del amor, de todo lo que él promueve en el mundo. No estén tristes. Él está aquí. Él ha estado aquí. He was here right now. Eso es. Dile que abriste los ojos y viste que Sayedi era. Dile, abrí los ojos. Abrí She ojos. opened her eyes. Sayedi is Señor Rarrías. Okay. Tera Shahi, Mera Shahi. God Shahi, God Shahi. She can initiate from time to time. I remember I say to my mother, if he is always here, mommy, and
did not open my eyes. I continue with my eyes closet. So she touched me more harder and say, open your eyes, Tatiana. Lower area is in Sayedi. I open my eyes. Wow. It's very big moment. Very lovely moment because I could only cry. Sayedi was different. Sayedi was slow areas. My mother can see when Sayedi she described the moment. Sayedi is very with too much meditation, very higher spiritual moment. And she say, I don't know why I cannot open my eyes. When Sayedi say close your eyes, I cannot close it. My mother all time continue with the eyes openly. So she say Sayedi is in this position and moving so much the body. So my mother feeling scary in first moment, but she can see how the body to Sayedi go change. I can with my eyes closed. I can listen the Sayedi voice different. But I think maybe it's for the spiritual moment. Maybe it's normal. And I know open my eyes. But my mother can see all the times because she never was the eyes. But I think it's not disobedient because thanks for this disobedience, my mother can see this moment. And of course, little Shanti was there as well. Your beautiful son, Shanti, he was there, and he had some wonderful blessings from Sufi Master. That was an incredible moment. Why is he crying? ¿Por qué estás llorando? He's happy. I made him a saint. Oh my gosh. Yes. Subhanallah. Un santo en este momento. It's his birthday next week. His birthday is You want to have him? ¿Tu cumpleaños en una semana? Sí. Ya eres un santo, como un ángel. Oh my God. Wow, wow, wow. Jesus and Lord Arias love you. Wow, wow, wow. Sí, y el su santidad Arias te aman. This evening, brother, I think it's very special moment because all assistants can go in front to Sayedi and receive the special blessings. Yes. I maybe you remember, Sayedi say, when you come to me, in front of me, you close your eyes, open your head, and you tell me in your voice or in your mind, what is your wish? Yes. What is your desire? What is your wish? Yes. Ask them all to close their eyes for 5 minutes. Cierren sus ojos por 5 minutos. And don't be shy for whatever you wish. If it's the worldly pleasures, if it's wealth, whatever it is. Don't be shy and think about it for 5 minutes and think honestly. And then say that I want this. Y luego lo dices y lo declaras. Whatever it may be. Yo quiero esto, cualquiera cosa que sea. हम वादा करते हैं कि वो तुमको देंगे. And I promise that I will give it to you. इस वक्त. Right now. Prometo que se los voy a dar right ahora now. mismo.
Yes, I remember all people is very, very, very exciting. All feeling this spiritual moment very, very strong. And when Shanti go in front to Sayedi, I remember Shanti cannot leave it the hook. Yes. Sayedi hook and Shanti continue hook Sayedi. And cry and cry. I think what happened. I don't understand for what Shanti is very emotional, but I asked Shanti what happened, my love, what happened, my son, and he say, I can feel very close to me, God. When I hug to Sayedi Younus AlGohar, I can feel the love of God very close to me, and I can feeling how my desires and my wishes is true, is real. Yes. He conceded me the these wishes, these desires. So when Sayedi finished the hook to Shanti, Sayedi say very, very nice words. He asked, this is a birthday in these days to this Yes. boy? Yeah. I say yes. I think maybe 2 days before, or Yes. 2 days after, It was his birthday, go yes. say you got the birthday to Shanti, and I say, oh, it's amazing. But Sayedi say other beautiful sentence. Say this boy Shanti, I meet with her in other life. In time before, In a I previous meet. life, yes. Yes, he is one saint. He's a saint, I yes, yeah. He's one saint. I see. Wow, it's beautiful. I say to love the nickname to Shanti is Shanti because it's very peaceful baby. It's very lovely boy. Yes. Always is in good mood. Always is not angry. He no ask me nothing special. Sometimes one video game maybe, but it's beautiful. It's one angel. I always say it's beautiful gift to God in my life. It's one angel. So this word is very special because when I find the name to Shanti, I thinking one saint, Saint, yes. and the real name to Shanti is in Spanish Santiago. Right. And this saint is beautiful, beautiful story saint. He had a So when beautiful blessings. So, Sheikh Tatiana, you've also, after this now, you've been busy again using your background of university and teaching, because you teach in the school, and you've been translating all the Sufi courses into Spanish, and you've been holding lectures on Sufism in Mexico in Spanish, and sharing this message with so many people, different platforms. You've been sharing with on the TV, on YouTube, and all different South American countries. And you've also done Sufi zikr circles, universal Sufi zikr circles, and chanting the names of the 5 messengers with gatherings in Mexico. You've done some wonderful, wonderful works. We're so proud and happy of you, how you've brought this message to Mexico. It's been wonderful. Thank you, brother. In the first moment, I remember when Sayedi authoritated me this honor and called me President of Messiah Foundation International in Mexico. Yes. I don't have idea what the next time, what I need to make. But all nights I have in close to me with me in my bed, in my bedroom. I have the pig to Sarkar. So I always all night I say, please, is your mission, please
help me, because it's your mission, it's your message. You need help me. You need show me what is the path, what is the way, what is the the route. Yes. So, well, now Messiah Foundation International Mexico and the Universal Sufi Order Mexico are recognized, brother, by different lines and spiritual groups. This lovely goal. And Master Hector and me have worked to spread the mission, to spread and the message of fraternity and divine love, the teachings of Lord Arias. And we have also started groups to share the elementary Sufi course in Spanish. Yes, Yes. In the first moment I translate it for me, because in Mexico the first language is Spanish, is not English. Yes. Mexico is very neighbor to USA, to Canada, for example, but the people in Mexico no speaking English. So in the first time I translating for me, for it's necessary for me for understand this Sufi course. But when I see this 384 page, Yes. page of the course, I think what I go do it with this. I need do it one important thing with this, because it's too much paper and too much work, very hard work. And I decided start one Sufi course, one group. So the people answer very nice, very lovely. It's very interesting. So it's nice, brother, because in Mexico you cannot say only the start about to the teachings of Lord Arias. I need return and speak and explain it to the people. How is the Islam? What is the Islam? What is the soul to Islam? And these topics. So it's lovely work. It's my passion. It's my passion. We're keeping up with you, and you're always sharing with us on Mission Report Monday, and now you're doing the podcast, this brand new podcast that you're doing. Wonderful works. What a beautiful story. Thank you very much for sharing your story with us and joining us on How I Found My Destiny. And you're a friend of ALRA TV, so we're going to see you very shortly to give us more of your reports and updates. Sheikh Tatiana, thank you very much. God Hafiz. Thank you very much, brother. God Hafiz, thank you. Wow, another journey, another blessed soul who found their destiny. Please join me next time as I invite another traveler on that spiritual path to share their story. Love, light, and blessings to you all.
Ladies and gentlemen, welcome to the Daily Pulse. Assalamu alaikum, Garshe Marhaba, Namaste, Sat Sri Akal, and warm greetings to everybody watching ALRA TV right now. I have again with me Harry, and we have recently been, apart from yesterday, when we had TGL Thursday, the Goharin League's weekly update, where we can give a message to everyone. So apart from yesterday, we've been discussing various subjects. Mostly they have been derived from the Western Sufi course, because it's such a wonderful and concise compilation of steps that one can adhere to in order to apply spirituality practically in their lives. And we've gone through acceptance. What is the meaning of acceptance? What is the depth of acceptance? Where do you start accepting the shortcomings? Are you starting by accepting other people, or do you start by accepting your own good and bad within you? And we've also touched upon the topic of the perception of reality, knowing that reality is something that is different in every single person's perception. Everybody has a different perception of reality. And the goal, the aim is to develop a perception which is, in all actuality, true to reality. And that includes the same perception that you have for yourself. So it was a very detailed, concise explanation on the topic of perception, which Sufi Master Younus AlGohar went through during the Western Sufi course. And the next step was moral intuition. Now, in regards to this, Sayyidi explained that, and I'm sure many people will be able to relate with this point, that when you do something wrong, the question is that when you do something wrong, do you have the sense to be able to differentiate between right and wrong? For example, you've done something wrong and now you feel awfully bad. You have this voice inside you telling you that you shouldn't have done that. So moral intuition, it is in fact a faculty related to the second stage of the purification of the lower self. And this happens when your nafs, when your lower self is beginning to get purified. You've begun the process of purgation, and now you have moved on from the commanding self to nafs lawama, the regretful self. And we know that when you progress from the commanding self to the regretful self, now what changes is that when you when your lower self is at the stage of the commanding self, then you do wrong by the command, that command that you have within you. The evil, the impulse to do wrong. You just act upon it, and then you don't feel bad. In fact, it's a source of pleasure. It's a source of carnal satisfaction. But what happens is that when you begin the process of purification, what happens with this is that now that your lower self has progressed to the stage of the regretful self, now when you do wrong, you are blessed with moral intuition. And moral intuition is that you've done something wrong, and you have an inner voice that begins to teach you morality. Isn't that beautiful? Once you have advanced towards this stage, now you have this voice inside you that is teaching you morality. You have this voice telling you when you do something wrong, it makes you feel blameworthy. It does malama. You feel blameworthy. And this is due to
the progress of the lower self, from the commanding self to the regretful self. This is a blessing that you now are beginning to feel bad, to feel blameworthy for the flaws that you carry out, for the wrong things that you do. And the question was asked. We often hear about a phrase about the voice of God within you. This is that stage that when you have this voice inside you, the moral intuition, this is the stage where you begin to hear, this voice. It tells you that, you shouldn't have done that. You shouldn't have done that. You feel bad after doing certain things. So what's happening is that now you can begin to identify that after doing a certain thing, I feel really bad. And your natural inclination then is not to stay towards such things. So this is in fact the voice of God. This is a blessing. And this is the very first step in the purification. And it's almost like, we have these these smoke alarms. And whenever if it's smoky, there's a fire burning, the smoke alarms begin to toot so that you have enough time to save yourself. It's, in the same way that it's the damage has been done. You've already done something bad. That's why they smoke. Yeah. But now you have a warning sign that you can still salvage, you can still save it from getting worse, from dire consequences. So this is the explanation. I think it's pretty amazing, right? Moral intuition. This is something that everyone can relate to. Moral intuition, the voice, the inner voice that you feel. Amazing, because there's actually a little paragraph from the course, and it says, this inner voice is moral intuition. There is a judge inside you when you become a Sufi, appointed in you by God, and to tell you what God likes and what He doesn't like, so that you only do what God likes, and you do not do what God doesn't like. So it's like an invisible judge that sits on your lower self, and I think that's done through the purification, and after all, so much of accumulation of the light within, it's become a purified version. So now when any stains go on, it becomes very apparent to the lower self. I'm like, whoa, what's that? Stain inside me. Or should be that before even doing anything, that you get into intuitive messages in your heart, and your lower self wouldn't be satisfied. Sometimes you're in a state, and like, for instance, you can't stay still, like very agitated, and you're thinking, oh, I don't know what's happening. I just don't feel right. It's just a similar thing that what it starts to begin to happen in that, once you're not following a code, or something is spiritually not aligned, what you're supposed to be doing, then you would feel this sort of uncertainty. You would feel this sort of lost. If you would feel lost, you would feel as if I've committed a sin. That's even before committing the sin. Like there are directions given, that even the thought that would come to your mind, and it would get purified, and you'd say, no, that was just a passing thought. So, looking into moral intuition, it has its own stages. That's relatively linked to the stages of yourself, and as it gets purified, your intuition it is provided by the Lord itself, and it's like the paragraph I just read is a clear example that you just become they become autopilot with this idea that you just listen to the heart. Then you don't bring rationality, you don't bring logic into it, because your heart is in the hands of the master, or your Lord. You bring the God in it. So now God is ruling your heart, okay, not you yourself. So I'm Harry. I'm not controlling my heart no more. Someone else has come into my heart. Being steered. Yeah. So
God will. This is an example that God will steer you, and you will get this intuition that don't do this and don't do that. This is what I like and this is what I don't like. And after some practice, you wouldn't even need that, I guess. Yeah. As you keep progressing. So. And we were also explained that is someone coming out live? Yes. Okay, yep. That's great. The moment that you are initiated into Sufism, that impulse to do wrong, the temptation, right? The temptation, and it was also explained what the impulse was. We had a detailed explanation on what the impulse is, and this is what we get from when the lower self, when the nafs is at the stage of nafs-e-ammara, the commanding self. Now you are commanded, and this is what the Quran said as well, that the nafs-e-ammara, the commanding self, it commands you to do wrong. Yep. This is in the Quran, and that is what was explained by Sufi master as impulse. Now again, it's been made so simple to understand. I mean, obviously it's there in the Quran. We have translations. We have all these tafasir by so many people, but I've never gone through any explanation translation where it was explained in this way. I mean, all rounded up in one word, impulse. Everyone can relate to impulse. Yeah. And we have impulse. Now it can be negative or bad. We have impulsive people, and they live by impulse. They do good or bad on impulse. Another word can be hype. Whatever the hype is, they go with it. But in this context, impulse is, when your lower self is at the stage of the commanding self, you have this impulse to do wrong, and you cannot keep yourself from it. You just go about doing it immediately. And this is what we see on a daily basis. Such people are the ones that you will see that they, for example, they'll put a banana peel on the street, so anybody walking past falls, slips, bangs their head, hurts themselves, and this pleases them. This is an act of impulse. They don't care about other people's feelings. They don't care. They don't have that inner voice telling them, making them feel blameworthy, regretful. And this is the first thing when you are initiated spiritually into spirituality, into tasawwuf, Sufism. And what happens is that impulse is removed. Now, one thing is saying that I've become a part of the Universal Sufi Order because I like these teachings. I've joined spirituality. Now, to say that I've become a part of spirituality, or I am a Sufi now, these are, like we spoke about a few days ago, things that we just say, Yeah. For example, if I like engineering, like I said the other day, if I like it, just because I like engineering doesn't mean that I am an engineer. I have to go to the university. I have to go and study engineering, become an engineer, practice engineering to be known as an engineer. In the same way, if I like cricket, just by watching cricket, and you know what happens in Pakistani and Indian houses. Yeah, of course, yeah. Every single viewer is an artist, is an expert, is a cricketing expert. They will be like, इसने जो a shot खेला इस तरह नहीं खेलना चाहिए था, out हो गया, देखो बेवकूफ. He doesn't know how to play cricket. They're talking about professional cricketers. They've never touched a bat before. So what happens is, if you're watching cricket on the telly, if you're watching football on the telly, you like football, you like cricket, but that doesn't make you a cricketer. It doesn't make you a footballer. You enjoy it. Yep. It sounds good. You become a footballer, a cricketer, when you go about learning it, training and mastering it. And all those that know how much hard work it takes to become a professional cricketer, Amazing. They'll know that, you can say that I'm a professional cricketer. And when you do, it's a very big thing, because you know the process it takes.
Not every Tom, Dick, and Harry can become a cricketer, a footballer. They have to go through rigorous training. They have to invest and sacrifice their entire childhood, their youth, their high school, college years. When people are going to the cinemas, they're roaming around with their friends. They're at the training. Yeah. They're training, honing their skills. So what's important to understand is, in the same way that you can't claim to be a footballer, you can't claim to be a cricketer just by watching it on the telly and just because you enjoy watching it. In the same way, you can't claim to be a Sufi just because you like reading Sufi posts, just because you like reading Rumi's poetry. So when we read this sentence, that the moment you are initiated into Sufism, that impulse is removed. So what this means is that when you are initiated into Sufism, when spiritually you have been awoken, when you have actually in practicality been initiated into Sufism, and what is that? That is bringing us back to the ayah that we hear so often on ALRA TV, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. This is the same thing that was spoken about in regards to Islam, and this is the same initiation which has been required for all religions. Wow. And this is just exemplary knowledge. Let me know whenever they're ready. So, these are things. Now there's another part here. That impulse, that incites to do wrong, cannot be removed by reading books, by going to a temple, the Kaaba, Shirat, Varanasi, Vatican, or Jerusalem. The only way that impulse is removed is to embark on the Sufi path with the spiritual help of your Sufi master. That impulse is removed. The moment that impulse is removed, it is replaced with moral intuition. Yep. And we have Hassania Shimlali coming live on ALRA TV. She had just made a comment a few moments ago, and she will also be giving her opinion on the topic. So I request everybody to listen carefully. Sure. Can you hear me? Yes. Yep. Yeah. Loud and clear. Okay. Gosh, marhaba. It's a very interesting topic because in the modern days, people are not familiar with the spiritual terminology. It's usually called the irfan in Arabic or in Urdu, which is called consciousness. So this consciousness in nature, there are two forms of consciousness. One, it belongs to the lower self, and one, it belongs to the spiritual heart. So the lower self, which is everybody knows about it, that is, it's connected to your intellect or to your mind. It dictates your mind. So because the nature of the self is it's a nature of negativity. So basically, the lower self, the consciousness of the lower self, cannot be changed. Because there is, as we know, the Prophet Muhammad ﷺ said that everybody is born with shaitan inside them, and the lower self, and that lower self needs to be purified. And when they asked Muhammad ﷺ, how did you purify it? They said he was purified in my company. So it tells you that the nature of the nafs, because the nafs has not come from the higher realms. The nafs is not a spiritual soul. The nafs, it belongs to this world. So, and this world is called alamina sut, which is the realm of jannat, of evil spirits. So by nature, it always inclines the person towards negativity, towards wrongdoing, and dictating the person's, or to give them the impulse of wrongdoing. So in that case, like you were saying, are we supposed to read books to teach these lower selves to do good? No, we were saying that the impulse, that it cannot be removed by reading books. Actually, it's actually done in the company of a spiritual master, or through embarking on a spiritual path.
Well, it can be tamed, but in that person, the person who can tame it, who has a high intellectual level of understanding. But most of common folks, they cannot do it. But His Holiness Gohar Shahi has explained, like, for people to purify that self from its mischief, people have to quit what attracts the lower self. It's people, the surrounding, the society around you. So all these three elements are involved in the temptation or the inclination of that nafs towards doing wrong. So that's why most of the sages, they quit the world, they shun, and they make jungles their home. Exactly. So for that purpose, His Holiness Gohar Shahi has said, I have been to jungle for you. So we don't have to do it, because at this time, at this era, is very impossible to purify it, because the level of the temptation is much higher than before. It is not even safe anymore in jungle, because even now in jungles there has access of people. So you would not find yourself. So His Holiness Gohar Shahi has been to the jungle in a way of coming back to us, to teach us that there is another element which called the consciousness of the spiritual heart. So that spiritual heart is nature, is love. Because it was long ago, before the soul were created, they were left in the station of love. So that heart would start to change the nature of the lower self, which is not a natural thing, because the nafs belongs to this world. So what His Holiness Gohar Shahi introduced, that by purifying your heart, your spiritual heart, the consciousness of your spiritual heart, that heart, whenever it gets light or learn how to generate divine energy, that divine energy, it goes into your bloodstreams, and at sometimes it will reach the lower self. So when it reaches the lower self is not familiar with that light. And it is that light that will start to tell the nafs, what you have done is wrong. So it starts to give it the feeling of regret. This is when you have Qalbi Salim. So when the more you start your heart, the more you receive guidance from His Holiness, then the more energy you develop, and that energy will keep changing until you enter the second stage, which is Qalbi Munib. The Qalbi Munib automatically sends that nur into your bloodstream and reaches more, the volume of the nur increases in your nafs. So it turns into nafs in nafs ilhama. And that nafsi ilhama it becomes right in judgment, because the heart starts to receive divine messages from its murshid, and it's sent it in forms of nur to the nafs, and the nafs started to stop making that sin or that crime before it happens. So here it tells you that His Holiness Gohar Shahi has given us a great concept how to turn this self-consciousness that so many Western coaches or Sufi coaches, they try to tame it by reading books of spirituality or of Sufism, or doing some specific meditations. But it eventually would work, but it will take a long process. So His Holiness has shortened that process to accelerate the awakening of your subtleties, because we live in the era that is the last era to live in. So we can't afford to waste 36 years in the jungles. So for now, if you have the right spiritual master, you have the right meditation or the transcendental meditation that helps you. Instead of going through the lower self-consciousness and tame it to be good, you start to give a level to another dimension of consciousness, which is called the dimension of the spiritual heart. So, which is far better. Its consciousness is far better than the consciousness of the nafs. Like, for example, the Buddhists, most of the Hindus, they focus on the consciousness of the lower self. They do
come into certain level of spirituality, but it will only quieten the lower self. It will not eradicate that the devices or activity of the lower self. Yeah, that was amazingly put by yourself. I think we've kind of had a whole spirituality course in less than 5 minutes, amazingly, right? So, I would like to mention another level of consciousness, which is the consciousness that belongs to God. Wow. So this consciousness that belongs to God, this is what makes His Holiness Gohar is the masters of all the masters, because this before was only given to the prophets. Wow. They were able to open the highest consciousness which belongs to God. It means that this intellect that resides in our head, that at certain level of spirituality, it leaves, and then God's intellect comes in. This only happened to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But believe me, with the practice of his divine eminence Gohar Shahi, and the guidance of His Holiness Younus AlGohar, you will. This is what Sakar is doing. Sakar is making not just as sinners and as saints, but an elite of elites, because they can reach the intellect of God once they focus on their illuminating their inner dimensions, their lataif, and going towards the anna, and learn how to revive it, and never give up, and continue with your spirituality, with the meditation, and with the guidance of His Holiness. I'm sure you would reach the consciousness of God as well. Amen. Indeed. I think the grace of our Lord is amazing, that in this modern times we have such an easy spiritual understanding that we're all blown away. Yeah. It's actually, it's not easy. It's just the way how Gohar Shahi simplifies it to be understood. Yes. So We have this question that, so is this possible for all of us to remove this nar completely from inside us? That is the question. Of course. Yes, of course. This great example given by His Holiness Gohar Shahi, it's always the perfect example for it. If you remember, this Gohar Shahi said, you have a dirty glass that has a mud in it. Right. That dirty glass is like your nafs, is your lower self. And your heart is like that water that you pour into that muddy glass. If you keep pouring the water, keep pouring it, there is a certain time that the water will become pure, completely pure. And this is the only concept it can be experienced and can happen with the guidance of His Holiness Gohar Shahi. This to enlighten your heart first, and let your heart guide your lower self and purify it. That's amazing. So you will definitely get a pure water, and not only purify the lower self completely, but it will revive all energy. It will revive and your anna as well. Right. So it's never ending purification, never ending of revealing or removing the shells the veils that are in our heads, in our chest, even purifying the birds inside us. That the birds that Allah has purified, one wanted to purify Ibrahim alayhi salam. The birds had to be taken out to be purified by God, then put back in. Wow. But with the divine, with His eminence, the bird stays inside you, yet they get purified every day. Amazing. Until they reach the same purity that Ibrahim alayhi salam has achieved. Wow. That's like purification with progression. And exactly. This is all happening here from the teachings of the Divine Eminence Gohar Shahi. And we have the practical. You don't only purify your body, your entire body and soul, everything. Actually, it's purifying your identity. Wow. So it's changing you as a person who you are. That's amazing.
Well, thank you so much for because this is not our reality. Once you purify your identity, you will find then your reality. Amazing. Yeah, that's an eye opener. Thank you so much for joining us today. It was a very Take care now. it was very productive, valuable input from yourself, and thank you so much. Thank you. Thank you. You're welcome. Take care. Yeah, absolutely. These are the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi, which are showing, it's literally a guiding light for the entirety of humanity. Amazing. What do you think? Yeah, that's like the purification happens, and then you're not just getting purified. The moral intuition is not just taking place, but now on a spiritual side of things, you're just progressing. Your secret souls are being are being uncovered, and they're being exposed to the deeper truths and the deeper reality of who you are, and what you knew wasn't true, but what you're about to know is the ultimate truth. So can be overwhelming at some stage, and this is why these saints in the past, when they really got to know the reality, they became so selfless, and they became having nothing and wanting nothing. They weren't concerned with the world no more, because they had found the ultimate core of the old realities, which was God. And it goes back to, again, these teachings have been explained so simplified by Divine Eminence. This is it was very wonderfully explained that in this day and age, the ratio now what is, let's understand what is Noor and what is Nar. Now, Noor is divine light, divine energy. And when we say energy, we all know that when we consume food, that food is broken down into various enzymes, and some of those enzymes then help us develop energy. Now, in the same way, God has a unit of energy. It is Noor, divine light, and opposite to Noor is Nar. It's associated with darkness, with fire, with anything that is opposite, obviously Noor. So the ratio, as it was explained, we are in Alam-e Nasut, the realm of Nasut, and everything in this realm, it's all Nar. And the ratio of Nar in this day and age, it's beyond comprehension. It's out of proportion. So purifying the lower self in this day and age, is absolutely impossible. You cannot go into the jungles. You cannot starve yourself to weaken the lower self. And then we also learn, we've spoken about this a little bit yesterday, and there's a video that was published on ALRA TV 2 days ago, episode 50, and it is actually from the elementary Sufi course. In it, Sufi Master Younus AlGohar is explaining the two different methods of rendering spiritual benevolence, of rendering spiritual blessings, spiritual knowledge, so rendering spiritual progress to aspirants on the path of spirituality. And it was explained that when these prophets came into the world, starting from Prophet Adam to Prophet Abraham, Prophet Moses, Lord Jesus Christ, Prophet Muhammad, peace be upon him, none of them, if you were to pick up any of their stories, do you find that they ever visited the jungles, that they ever starved themselves or went through austerities to become a prophet? And the answer is no, they didn't. Prophet Moses was walking on a mountain, and he bumped into a bush of fire, and the bush of fire said, "I am your Lord, I am your God, Moses." He was introduced to God in this fashion, and then he finds out that he's a prophet. So they didn't have to go through a process to get their spiritual purgation and spiritual enlightenment. It was done for them. It was performed upon them by God. And this was done by God through the method of Nazrul Bashar. That is,
rendering spiritual benevolence, rendering spiritual progress through the divine glance of God. Nazar means the divine glance of God. God looks upon them, and through God's sight, their spiritual progress is being carried out. They didn't have to go through austerities. They didn't have to go to the jungles and do all these different, go through various types of things to weaken and the purgation of the lower self, the enlightenment of the higher self. They didn't have to carry out or make any effort into doing that. However, we find that upon the completion of prophethood, when the last prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him, came, Khatimul Anbiya, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he came into the world, then obviously the method of Nazrul Bashar, it no longer happened. What happened after that, and we see this in example of all the saints that came in the Ummah and in the nation of Prophet Muhammad. We find that every single one of the saints had to go a process of austerity, had to go through a process of weakening the lower self. They would have to go to the jungles. They would have to leave the world, their families. They would have to fight against themselves. They would have to break the idol of the ego within themselves. They would then, after purgation of the lower self, after breaking that nafs of theirs, they would then have to do more and more in worship to generate that divine energy in order to further progress on the path of spirituality. Then eventually would they reach great spiritual heights, great spiritual ranks. But they had to go through a process, and this method of benevolence is known as Abdul Bashar. However, we find that the method of Abdul Bashar and Nazrul Bashar, what is being used at this time, we were explained. And again, a complete, when Sufi Master Younus AlGohar explains something, they do so by making sure that you understand the entire story. Because without understanding the entire story, you won't understand the entire story. And we were explained that when His Divine Eminence Gohar Shahi, when they returned from the jungle, and they studied the inhabitants of the city, they studied what their behavior was, what their likes and dislikes were, and how much they wanted God. What was the desire of God? What was the appetite for God's love in humanity? And Sarkar Gohar Shahi noticed that people had no interest in God whatsoever. They had no interest in the spiritual aspect of the religion. They didn't, care about attaining God's nearness, attaining God's love. All they were interested was the world, and religion was nothing but a ritual. And the reason being was that the ratio of nar, the ratio of darkness in the spiritual atmosphere was so much that everything in the world, and we see it today, every single society, whether you live in the United States of America, or you live in China, or you live in Pakistan, Bangladesh, wherever in the world you live, every single society is revolving around materialism. All of our goals, everything in life, all our aims are based on materialistic aspects, materialistic goals, and there's nothing more to it. Why? Because we have no care for, you can forget about God. We have no care for our neighbor. We have no care for humanity, let alone caring about or pondering about what it will take for us to gain God's love, God's nearness, God's proximity. And upon seeing all of this, Sarkar, they noticed that it was just not possible for anyone to care enough to go into the jungles to fight against their lower self, to weaken their lower self. And even if they were to be forced into going into the jungles, even if, say, you kidnap someone and throw them into a jungle, lock them there for 12 years, even then their lower self would not find purity, because before you would quit meat, because it's known that meat has a higher ratio of nar. When you eat it, you're consuming and generating more nar. And it was before the case
that the vegetables, the greens in the world, they didn't have that same amount of nar. Yeah, because Hi, Fatima. yeah. And this is why before, when you were to quit meat and you would start eating vegetables, it would aid in cutting off the supply of such an extent of nar. But today, the ratio of nar is so much that it doesn't matter whether you're eating or not. It doesn't matter whether you're eating meat or you are eating greens. It doesn't matter whether you're eating at all, because you're breathing in nar 24/7. So in such a day and age, in such circumstances, what do you do? And, again, this is the broadness of these teachings. This is, again, why it is said that at the time of Imam Mahdi, the disciples and followers of Imam Mahdi, they would be rendered spiritual benevolence fairs through Nazrul Bashar, through the spiritual glance, through the nazar. And again, this is what we spoke about yesterday. Yeah. That this is why today, if you want to progress on spirituality, you need to weaken the lower self. And how will you do that? We don't have the time to go to the jungles. We don't have the time to practice Sufism in the way that the sages of the past did. Yeah. So what do? You try to earn the attention of the Lord. How do you do that? You do that by doing what is the passion, what is enjoyed by the master. And that is the promotion of this message. His divine Sayyidi Younus AlGohar said that one day Sarkar Gohar Shahi was in Bangladesh and they were traveling in a taxi. So oftentimes you must have noticed as well in Pakistan and India and Bangladesh, the taxis, they have a lot lot of stickers here and there. All sorts of memorabilia and stickers, things, whatever the driver likes. Now this particular taxi, it had, the crossbow heart. The crossbow heart, and it was empty in the middle. And so you just imagine, man, wow. Sarkar is sitting in that car and they inscribed the word Allah on the heart, on the crossbow heart. And they said that I don't like to see empty hearts. Wow. I mean, this is the passion. This is the drive of enlightening, of awakening, of implanting the love and name of God into the hearts of humanity, of His Divine Eminence Gohar Shahi. So much so that they couldn't bear an empty heart. That was just a sticker in a common taxi in Bangladesh. Now this is the passion of our Lord, of His Divine Eminence Sayyidina Gohar Shahi. So if you want spiritual progress, if you want to weaken the lower self, if you want to enlighten, awaken the higher self, generate more divine energy, there is no way that you will sit down in a halqa zikr, do Allahu, Allahu, and you will generate enough divine energy to begin to, move this car on the path of spirituality. Yep. You need the spiritual side of His Divine Eminence Gohar Shahi, and you can attain that by further, by forgetting everything. Don't think about anything. What is my spiritual status? When will I begin to start flying into transcendental meditation? What is the status of my nafs now? What is the status of my qalb now? Forget about that. Purely and without any condition, without any second thought, invest your mind, invest your efforts into the promotion, into the promulgation of this divine message. Make it the core and the drive of your life to awaken other people's hearts. In the same way that Sarkar Gohar Shahi couldn't see an empty heart, which was a sticker in a taxi. In the same way, we can't, just imagine when you are going to people whose hearts are oblivion of God, whose hearts are empty, void of God's love and proximity. And you are bringing them and you are showing them how to bring God into their heart. Imagine how much attention you will garner from Sarkar Gohar Shahi, how much attention you will attain from Sarkar. So this is the method, this is the way that you will now begin to progress on the spiritual path. Now, just before we finish off the daily pulse, do you want to add anything? No. Sure. Cool. We have a small clip from my younger sister, the apple of my eye,
Fatima AlGohar Younus, and this is a small message from her on behalf of the Universal Sufi Order. So stay tuned and continue watching ALRA TV. Soon you shall be watching Sufi Master Younus AlGohar live on ALRA TV. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my name is Fatima AlGohar Younus. I belong to the Universal Sufi Order. We are promoting the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi in the world. Teachings of my Lord Gohar Shahi are reconnecting humanity with God. Learn spirituality to love God no matter what religion or sect you belong to. Well, become a Sufi today. Watch Sufi Master Younus AlGohar on ALRA TV live. I hope you like this video. Bye. Ladies and gentlemen, my name is Fatima AlGohar Younus. I belong to the Universal Sufi Order. We are promoting the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi in the world. Teachings of my Lord Gohar Shahi are reconnecting humanity with God. Learn spirituality to love God no matter what religion or sect you belong to. Well, become a Sufi today. Watch Sufi Master Younus AlGohar on ALRA TV live. I hope you like this video. Bye. Now there was some issue with the decoding of the file, quite a load on the system, but we'll make sure that we play the video again tomorrow properly so that everybody gets to watch the video. And that was Fatima AlGohar Younus live on ALRA TV, the second time. And you should be watching more videos because we want to make sure that the youth is involved. We want to make sure that people, kids from all over the world are showing how this message is touching them too. Usually we are taught that spirituality is only for people that are just about to, make the next step into the grave. But this isn't the case. Spirituality from His Divine Eminence Gohar Shahi, from the brand of Gohar Shahi, is a form of spirituality that has touched the hearts of kids, of teenagers, of adults, all people alike, religious people, religious-less people, people from all walks of life. And this was visible in the promo of the women's Sufi course as well. I mean, you're seeing black, white, yellow, people from all over the world, brown, all on the same platform, all on the same mental and spiritual wavelength, promoting love, promoting harmony. And this is how the message of Gohar Shahi is uniting the entirety of humanity, religion or no religion, regardless of your color, regardless of your caste or creed, because it's about uniting the hearts. Stay tuned onto ALRA TV. Soon you'll be watching Sufi Master Younus AlGohar. Thank you very much, everyone. अपनी आंखें बंद कर लें और तसव्वुर करें, visualize इसमें Allah is written on your heart. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Adam Safi Allah, Adam Safi Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Adam Safi Allah, Adam Safi Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Adam Safiullah, Adam Safiullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Adam Safiullah, Adam Safiullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Adam Safiullah, Adam Safiullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah,
صفي الله آدم صفي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آدم صفي الله آدم صفي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آدم صفي الله آدم صفي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آدم صفي الله آدم صفي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. इल्लाहु। अब आप अपनी आंखें बंद करके अल्लाह के जिक्र में थोड़ा सा हिस्सा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़र्ब कल्ब पर और हु की ज़र्ब रूह पर लगानी है। कल्ब आपके सीने में दाएं उल्टे हाथ पर है और रूह बाएं हाथ पर, रूह सीधे हाथ पर। अल्लाहु 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 अल्लाहु
From Surah Jum'ah, ayah number 2 from Surah Jum'ah. Kelly, how are you? I'm good. I'm good. Kelly calls me the captain of a ship. A captain. Gohshay Marhaba Hasniya. How are you? So we are going to discuss with you ayah number 2 and chapter surah number 62. اور بتانا یہ ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے. Right? In every religion, the followers of that religion are supposed to imitate their prophet, imitate their messenger, whether he is a messenger or a prophet, the religious founder of that religion. Imitation. In our colloquial language, imitate means to copy somebody. But in the religious etymology, in the religious connotation, imitation means to follow somebody inwardly and outwardly. Inwardly and outwardly. To follow somebody
inwardly and outwardly. And the imitation of the messenger is the only way of obtaining knowledge and religiosity, performance of worship, observation of the rituals. Everything will come by imitating the Prophet. Right? When the messenger of the religion does something as an act, it becomes custom of the Prophet or the messenger. And you imitate that act. Right? And you imitate that act. And in the religious epistemology, imitating the acts of the Prophet is called sunnah. Imitating the Prophet in the religious epistemology is called sunnah, customary practice. I hope you understand. Now, whether you talk about Christianity, Judaism, or you talk about Islam, like in the Bible, Jesus said, I am the only way to reach the Father. So here, actually, Lord Jesus Christ is trying to tell us, those who follow Jesus Christ, Jesus is telling them that I am the medium for you to reach God. Right? If you study Bible, if you go to a church, you listen to the lectures given by the priest, but you do not follow in the footsteps of Bible of Jesus Christ, you will not get anywhere, no matter how hard you try. So the center point in every religion is imitation of the messenger of God. Isn't it? किसी भी मजहब की बात करें आप, हर मजहब में, हर दीन में सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि आप अपने नबी की सुन्नत पर अमल पैरा हों। ये सुन्नत सिर्फ 4 रकत और 2 रकत नमाजों की नहीं है। ये सुन्नत सिर्फ दाढ़ी रखने की, इमामा पहनने की, हलवा खाने की नहीं है। हर मामले में जैसा नबी ने किया है वैसा आपने करना है। क्या ख्याल है? जैसा नबी ने किया है वैसा आपने करना है। इन एवरी मैटर ऑफ द रिलीजन you must follow the messenger of God. In Islam, you must follow the Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Live like the Prophet has lived. Right? Practice the religion like the Prophet has shown to have practiced.
If you bring out a new way of practicing a religion, it is not going to be acceptable in the eyes of God. God is not going to entertain any other way than that way which has been prescribed by God through your prophet, through your messenger. I hope you understand that much. In Judaism, you follow Moses. Do what he has done as an example for you to follow. In Christianity, do what Jesus has done and set an example for you to follow. In Islam, live like Prophet Muhammad did. Whether it's about performance of worship or it's about discipline, ethical values, mannerism, character, and how should be your conduct with your fellow men, you need to imitate the Prophet of Islam. And when it comes to becoming a spiritual or religious leader, the first priority here also, who wants to become a leader of the religion or a spiritual leader, religious leader, you have to follow the examples of leadership set by the Prophet of Islam, inwardly and outwardly. I hope you understand my point. Growing beard is an act of Prophet Muhammad. So it is sunnah. You imitate the Prophet when you grow beard, don't you? And you do everything else in your life as a religious man. You just imitate the Prophet. But now the question is it just the body of Prophet Muhammad that you're supposed to imitate? What about the heart of the Prophet? What about the souls of the Prophet? What about the character of the Prophet? Are you not going to imitate the character of the Prophet? You keep going to the mosque, you keep fasting, you put a turban on your head, you grow your beard, halwa is very sweet, you love it, I don't have a problem, eat it. The problem is, what about the character of the Prophet? And why don't you imitate the heart of the Prophet? The Prophet of Islam said, I sleep, my heart doesn't sleep. When will you imitate this act of the Prophet, which is the most important of all other acts? And now for those who become a priest, either in Islam or in Christianity or Judaism, what do you think a priest should have in him? Same thing. How should he preach? How should he educate people? The same way. For Jewish community, any Jewish leader should be preaching on the same principle that Prophet Moses and Aaron taught people. Should follow in the footsteps of Aaron and Moses. And those who belong to Christian faith, they should follow in the footsteps of Lord Jesus Christ. The way Jesus preached
the religion and the Muslims. How should Muslim preachers preach Islam? How? Very simple. On the principles of Prophet Muhammad. مبلغ، دین کی تشریح کرنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، اس کا طریقہ تبلیغ کیسا ہونا چاہیے؟ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ ولی کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل ایسا جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ صحیح ہے نا؟ اب یہاں پر یہ میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جن کو ہم عالم سمجھتے رہے ہیں، جن کو ہم مفتی سمجھتے رہے ہیں، جن کو ہم مذہبی رہنما سمجھتے رہے ہیں، کیا ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں جن خوبیوں کو سنت کے طور پر انہوں نے اپنانا تھا؟ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفت ہے مبلغ کی، قرآن اس کی تشریح فرما رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، ٹھیک ہے؟ وہ ذات جو امیوں کے اندر جس نے بعثت فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، اب گنتے جائیے یہ خوبیاں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کس کے اوپر تلاوت کرتے ہیں؟ جب مولوی صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کس کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تم نے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھی ہے، تم نے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھی ہے، تم نے یہ نہیں سیکھا کہ انسانوں پر تلاوت کیسے ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اپنے امتیوں کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے امتیوں کے اوپر قرآن کی۔ اب قرآن کی تلاوت کسی کے اوپر کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ جب تو قرآن پڑھے، تیری زبان تیرے قلب کے ساتھ لگی ہو، تیری زبان، اور جب تو قرآن پڑھے جن کے سامنے پڑھ رہا ہے، قرآن کی وہ آیت اور نور ان کے سینوں میں اترتا جائے۔ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن کی آیت اگر پڑھے تو جو سامنے بیٹھا ہے اس کے سینے میں قرآن کی وہ آیت اور نور اتر جائے، زندگی بھر دوبارہ جو قرآن کی آیت دل میں اتر گئی، فیض اتر گیا، اس کی کمی محسوس نہ ہو، کبھی دل و دماغ سے نکلے نہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، تو ایک تو یہ ڈھب ہونا چاہیے عالم حق میں۔ کیا ڈھب ہونا چاہیے؟ کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرے
تو سننے والوں کے دلوں میں وہ آیتیں نور کے ساتھ اتر جائیں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئے، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے آیتوں سے۔ کیونکہ جس طرح اللہ ہو دل میں اترتا ہے، دھڑکنوں میں جاتا ہے تو اللہ ہو کا رگڑا لگتا ہے، اسی طرح قرآن کی آیتوں کا بھی رگڑا لگنا چاہیے نور بننے کے لیے۔ ابھی تم قرآن سنتے ہو تمہیں مزہ نہیں آتا نا؟ قرآن کیا ہے؟ نور بنانے کا را مٹیریل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جیسے آپ نے کوئی کھانا بنانا ہے، آپ نے بریانی بنانی ہے، تو اس کا را مٹیریل کیا ہے؟ رائس، ویجیٹیبل آئل، اسپائسز، میٹ اور چکن اور ویجیٹیبل، رائٹ؟ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ نور بنانے کا، ایمان بنانے کا گروسری ہے، انگریڈینٹس ہیں۔ کیوں جی؟ اچھا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے امتیوں کے اوپر، تو آپ کے ساتوں لطائف اس تلاوت میں حصہ لیتے، اندر سے ہی رگڑا لگ کے نور باہر آ رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا سینہ مصطفیٰ سے ہی رگڑا لگا ہوا ہے، پھر زبان کا رگڑا لگا اور سیدھی تیرے دل کے اندر اتر گئی۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تمہارے اوپر، ایک تو ہے صرف تلاوت کرنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم، ان پر تلاوت کرنا۔ جس کا صرف قلب جاری تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلاوت کی تو اس کے قلب میں گئی۔ جس کی روح بھی منور ہو چکی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کردہ آیت اس کے قلب اور روح دونوں میں اتر گئی۔ جس کے جتنے لطائف آباد تھے، زندہ تھے، منور تھے، جب حضور نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے تو ساتوں لطیفوں میں گھس گئی وہ آیت۔ ایسی تلاوت کرو کہ اس دل اور زبان سے نکل کے سامنے والے کے سینے میں، دل میں نور اور وہ آیت اتر جائے اور کبھی نکلے نہ وہاں سے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلی صفت ہے عالم حق کی۔ یہ کیا ہے؟ عالم حق کی پہلی صفت ہے۔ عالم ہو تو ایسا ہو۔ کیوں ایسا ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا تو سنت ہے نا۔ یہ تم مولویوں کو صرف حلوہ کھانے کی سنت یاد ہے، یہ سنت کدھر جائے گی؟ حضور پاک نے بھی تو تبلیغ کے ذریعے اسلام پھیلایا نا، تو تم کس طرح اسلام پھیلا رہے ہو؟ تم حضور کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے تبلیغ میں؟ اس طرح تبلیغ کرو نا جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر کے دکھائی ہے۔ اس طرح تلاوت کرو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب میری آیتیں تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ ہو گئی پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہو گئی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اب یہ دوسری صفت ہے۔
اور میرا محبوب تمہارا تزکیہ کرتا ہے. ہمارے جتنے بھی قابل احترام علماء دین ہیں، مفتیان اعظام ہیں، بڑے ہی دست بستہ ہو کر عجز و انکساری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کیا حضرت آپ میں یہ صفت موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو منبر رسول سے ہٹ جاؤ. اپنے آپ کو عالم نہ کہو، عالم تب کہنا جب سنت رسول پر آ جاؤ. اور سنت رسول یہ ہے مبلغ کی کہ وہ آیتیں پڑھ کے تمہارے اوپر، تمہارے سینوں کو روشن کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُوهُمْ کتاب والحکمہ. اور پھر پہلا تو ہو گیا تلاوت کر کے سینوں میں قرآن کو اتار دینا، جو حضور کے قلب پہ آیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اب حضور کا منصب یہ ہے کہ جو حضور کے قلب میں قرآن آیا ہے وہ امتیوں کے دلوں میں اتار دے. لہذا یتلو علیہم آیاتہ، لہذا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر میری آیتوں کی اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کا علم تمہیں عطا کرتا ہے. والحکمہ، اور اس قرآن، اس کتاب کے جو راز ہیں جو عام سمجھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ اس کتاب کی حکمتیں بھی تمہیں عطا کرتا ہے. اب یہ تین کام ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ آیتیں پڑھ کے تمہارے سینوں میں اس قرآن کو ٹرانسفر کر رہا ہے جو اس کے سینے میں ہے. ویزکیہم، اور تمہیں پاک کر رہا ہے، تزکیہ تمہارا کر رہا ہے، اور تمہیں اس کتاب کا علم دے رہا ہے، اس کتاب کا علم دے رہا ہے، اور اس کتاب کے علم کے ساتھ اس کتاب کی حکمت بھی دے رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ تین چیزیں جس کے اوپر کیں، کیا وہ عالم نہیں ہے؟ جس کے ساتھ یہ تین معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، ٹھیک ہے نا، جس کو محمد رسول اللہ نے قرآن سکھایا اور حکمت سکھائی، کیا اس کو عالم نہیں کہیں گے؟ اگر کسی کو قرآن محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کوئی بھی دعویٰ کرے گا نا جی میں بھی کہتا ہوں کہ جی مجھے قرآن حضور نے سکھایا ہے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں نا کہ مجھے قرآن حضور نے سکھایا ہے، کل بھی کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، آنے والے کل میں بھی کروں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے. اب تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ قرآن مجھے حضور نے ہی سکھایا ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہیں کیسے معلوم پڑے گا کہ بھئی مجھے جو قرآن سکھایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے یا میں جھوٹا دعوے دار ہوں؟ اگر حضور نے سکھایا ہوگا تو یہ تین چیزیں موجود ہوں گی. اگر حضور نے سکھایا ہوگا تو یہ تین چیزیں موجود ہوں گی. کون کون سی؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم، اب یہ آیت میں آپ پر پڑھ رہا ہوں.
اگر ان آیتوں کا نور تمہارے سینے میں نہ جائے تو میں جھوٹا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر نظروں سے تمہارے نفس کا تزکیہ نہ ہو تو میں جھوٹا. اور اگر اس کتاب کا علم اور اس کی حکمت یعنی تعویل، باطنی تفسیر اگر تمہارے سینے میں نہ اترے تو میں جھوٹا. محمد رسول اللہ نے جس کو قرآن سکھایا ہے اس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی. تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا تمہارے اوپر اور اس کا نور تمہارے سینوں میں جائے گا. یتلو علیہم آیاتہ، تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ اپنی نظروں سے تمہارا نفس کا تزکیہ کرے گا، خود بخود زندگی تبدیل ہوتی نظر آئے گی، خود بخود گناہوں سے دوری ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی گناہوں سے. کچھ بھی نہ کرو، صرف اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. تو لوگوں کو اپنی صحبت میں بٹھا کے ان کا تزکیہ کرنا یہ سنت رسول ہے. کیا ہے؟ شرٹ پہنتا ہوں تو بڑی آسانی سے بات ہوتی ہے. اب یہ پہنا ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گلا کسی نے گھونٹ دیا، لیکن اب لوگوں کو امپریس بھی تو کرنا ہے نا. نہیں کہیں لوگ یہی نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ارے ایسے ہی لونڈے لپاڑے کوئی بیٹھے ہوں گے، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ آج کل تو لوگ لباس کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا لمبا کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، ٹوپی کی شان دیکھو کتنی زبردست ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی اس طرح کے کپڑے پہنا کرو تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی کچھ علم جانتے ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ تو یہودیوں کا لباس پہنتا ہے، اس کے پاس کہاں نالج ہے. پہلے تو ہم نے سوچا کہ یتلو علیہم آیاتہ، جب ہم ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے اور ان کے سینے میں دوڑیں گی آیتیں تو پھر وہ اس فیض کو دیکھیں گے، اس سوٹ کو نہیں دیکھیں گے. پھر اس فیض کو دیکھیں گے نا. پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ تمہارا جو ہے تزکیہ کرے گا. تمہارا تو تزکیہ کرنا کیا ہوا؟ سنت رسول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جو ہم اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جب وہ اس منصب پر ہوتے ہیں تو ہم تو سو جاتے ہیں. آپ یقین کریں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں پہلے کی، جب میں پاکستان میں رہتا تھا کراچی میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، 30 سال کی تو ہو گئی بات، کہ لوگ جمعے کی نماز میں اس وقت مسجد میں جاتے تھے جب خطبہ ختم ہو جاتا تھا. ہے کہ نہیں؟ اس وقت جاتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پنڈی میں، ہے نا؟ ہاں اس وقت جاتے تھے، بلکہ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے بھائی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کی آواز آئے تو پھر جائیں گے. ایک لمحہ بھی جو ہے وہاں ضائع نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ وہ اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے ہو تم یار، کوئی جو ہے وہ شیخ الاسلام ہے، کوئی صوفی اسکالر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. یتلو علیہم آیاتہ کا مصداق کون ہے؟ اگر تم ہو تو یہ عوام آ کیوں نہیں رہی تمہارا خطبہ سننے کے لیے؟ یہ عوام تو صرف 2 فرض پڑھنے کے لیے آ رہی ہے جمعے کے. یتلو علیہم آیاتہ والا جو مصداق ہے وہ کہاں ہے تمہارے اندر؟ اگر تمہاری تلاوت کردہ آیت قرآنی ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں داخل ہوتی تو پھر پوری مسجدیں بھری ہوتی، خطبہ ہر انسان سنتا. ابھی بھی ایسا ہی ہوگا پاکستان میں، ہے نا؟ اگر یتلو علیہ آیاتہ کا مصداق تم ہوتے
ٹھیک ہے نا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تم ان آنے والے نمازیوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے تو مسجد میں جا کے لوگ پاک ہونا شروع ہو جاتے. ان مسجدوں میں فرقہ واریت کی تبلیغ نہ ہوتی، سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، دیوبندی نہ بنتے. اگر تم وہی عالم حق ہو جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے، تو پھر تمہاری تلاوت کردہ آیتیں ان کے سینے میں اترتی، تم ان کے نفس کا تزکیہ کرتے اپنی باطنی توجہ سے، اپنی زبان کے علم سے، اور پھر قرآن مجید سے تم آیتیں نکال نکال کے اور ان کو توڑ مروڑ کر کے فرقہ نہ بناتے. اگر ہمارے علماء قرآن مجید کا علم لوگوں کو دیتے اور حکمت دیتے تو آج ہر مسلمان عالم جیسا ہو جاتا. 30 سال مسجدوں میں گفتگو سننے کے بعد علماء کی کیا علم قرآن اور حکمت آیا ہمارے اندر، کون سا تزکیہ ہمارے نفوس کا ہوا علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے. اگر ہر عالم کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہوتی، یتلو علیہم آیاتہ، 1 نمبر، ویزکیہم، وہ تزکیہ بھی کرتا اور وہ علم اور حکمت کا علم اور عرفان بھی عطا کرتا، تو کیا تو وہابی بن جاتا، کیا تو بریلوی بن جاتا، شیعہ بن جاتا، اہل حدیث بن جاتا؟ نہیں بنتا نا. قادیانی بھی نہیں بنتا. جب تمہارے دلوں میں نور نہیں تھا، صرف زبان سے محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. اسی لیے ایک گمراہ شیطان آیا، مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس نے تم کو اسٹوریاں سنائیں اور تم اس کو نبی بنا کے بیٹھ گئے. کیسے؟ تمہارے سینوں میں حضور کا نور کہاں تھا؟ اگر اس میں محمد تیرے سینے پر نقش ہوتا، تیرے ساری روحوں کو اس میں محمد کا رس نور مل رہا ہوتا، تو پھر کیا مجال تھی کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا؟ کیا مجال تھی کہ تو پھر اس کو مان لیتا؟ تو 100 جوتے مار کے اس کو نکالتا. کیا ہمارے علماء ان 3 چیزوں پر اتر رہے ہیں پورا؟ تبلیغ کرنے والوں کے لیے یہ سنت رسول ہے، اس وقت ممبر رسول پر بیٹھنا جب یتلو علیہم آیاتہ، اس کے مصداق بن جاؤ. وَيُزَكِّيهِمْ، جب نظروں سے لوگوں کے نفس کو پاک کرنا شروع کر دو اور علم دینا شروع کر دو کتاب کا اور حکمت کا. کہاں دے رہے ہو تم علم؟ یہ ایک آیت میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عالم کسے کہتے ہیں، عالم کی خوبی کیا ہونی چاہیے. اب آپ جائیں دنیا میں کسی انسان سے، کسی عالم سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ قرآن کے مطابق سنت رسول علماء کے لیے یہ ہے کہ ان میں 3 چیزیں ہوں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا، اس طریقہ کار میں یہ 3 چیزیں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر علم دیا حکمت کا اور کتاب کا. عالم حق کی یہ 3 نشانیاں یاد رکھ لیں آپ، کہ وہ تمہارے اوپر تلاوت کرے اور تلاوت کی آیتیں اور نور تمہارے سینوں میں اتار دے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں، آپ بھولیے گا مت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور تم اس سے پہلے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور تم اس سے پہلے لفی ضلال مبین، گمراہی میں تھے.
تو ہدایت کیسی تبلیغ سے آئے گی؟ جس تبلیغ میں یہ تین چیزیں ہوں گی تبلیغ کرنے والے میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعلم کتاب الحکمہ. یہ میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں مولویوں کے اسٹائل میں. کیا ہوا؟ Oh, sometimes the mic is not happy with me. عالم حق کی صحیح نشانی کیا ہو گئی؟ یہ تین چیزیں بتائیں. یتلو علیہم آیاتہ، حسن بصری کا جو زمانہ ہے وہ بالکل حضور کے زمانے سے ملحقہ ہے، بالکل تابعین کا زمانہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی حسن بصری نے بچپن میں کچھ وقت گزارا. صحیح ہے نا؟ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بصری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو باقی ماندہ پانی تھا وہ پی لیا تھا. تو حسن بصری جو ہے وہ سلطان الفقراء گزرے ہیں. ایک ولی تھے ان کے دور میں، حبیب عجمی. حبیب عجمی، ان کی شہرت انہوں نے سنی کہ بہت بڑے مرد قلندر ہیں، تو ان کی زیارت کے لیے گئے تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو حسن بصری بھی نماز میں کھڑے ہو گئے. حبیب عجمی نے قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے تھے ان کا تلفظ غلط ہو گیا، ان کا تلفظ غلط ہو گیا، اور حسن بصری نے نماز توڑ کے الگ کھڑے ہو کر کے پڑھ لی. رات کو خواب میں حسن بصری کو اللہ کا دیدار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسن، ہمیں تیرا یہ عمل پسند نہیں آیا. اے حسن، ہمیں تیرا یہ عمل پسند نہیں آیا. کیا ہوا؟ اس کا تلفظ قرآن کا ٹھیک نہیں تھا. ہم الفاظوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم تو قرآن کے اس نور کو دیکھتے ہیں جو اس کے دل میں موجود تھا، اور تو اہل نظر تھا. یعنی اللہ جو ہے، اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت تلفظ اور تلاوتوں میں کھو نہ جانا. اصل چیز اس کا تلفظ نہیں ہے، اس کا نور ہے. اصل چیز جو ہے تلفظ نہیں ہے، اصل چیز اس کا نور ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ بات جو میں نے سمجھائی ہے یہ سمجھ میں آئی ہے؟ کیا سمجھ میں آئی ہے؟ کہ ایک عالم کو عالم حق کو اور ایک ولی کو، اب یہ چیز جو ہے دونوں پر ثابت ہوتی ہے. ولی کو بھی سنت رسول پر عمل کرنا ہے اور عالم کو بھی کرنا ہے، تو دونوں کے لیے یہی راستہ ہے. دونوں کے لیے یہی راستہ ہے. فرق آ جائے گا صرف انٹینسٹی کا. انٹینسٹی کیا؟ کہ عالم حق کے پاس تیرا تزکیہ کرنے کی طاقت کم ہوگی، ولی کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی. عالم کے پاس کتاب اور حکمت کا علم جو ہے وہ تھوڑا ہوگا تو ولی کے پاس بہت زیادہ ہوگا، لیکن راستہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے. راستہ ولی ہو تو بھی یہ چیز ہونی چاہیے، اور عالم حق ہو
تو بھی یہ چیز ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ لکھ لیں، بلکہ اس کو رٹ لیں اور علماء کرام سے سوال کریں کہ جی آپ کا سنتوں کے بارے میں کیا خیال ہے. ہاں جی بالکل، سنت کے بغیر دین ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ تبلیغ کرنے والی عالموں کے لیے جو سنت حضور کی ہے کہ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، یہ آپ میں موجود ہیں؟ نہیں ہے نا. چلو بیٹا گھر بیٹھ جاؤ. آپ یہ انقلاب آئے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ انقلاب آئے گا جب لوگ، ان کے دل، ان کے سینے منور ہو جائیں گے. تو یہاں سے گفتگو سن سن کے لوگ مسجدوں میں جائیں گے اور کہیں گے منبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، یہ 3 چیزیں بتا دو تم میں ہیں تو میں تمہارے ہاتھ چومتا ہوں اور تم کو رسول اللہ کا خلیفہ جانتا ہوں. اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے امامہ شریف پکڑ کے منبر رسول سے ہٹ جاؤ، کیونکہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واقعی اس میں حقیقت ہے ہاں؟ صوفی یہ حقیقت ہے؟ آج میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مکنون کا جو ہے آج دن ہے، اور میں نے تو کچھ تیاری ہی نہیں کی، تو نیچے فرید بھائی مجھے کھڑے ہوئے ملے اور انہوں نے کہا کہ سیدی میں نے بڑے غور سے آج یہ آیت پڑھی ہے اور مجھ پر یہ انکشاف ہوا ہے، تو میری تو بات لوگ مانیں گے نہیں، آپ اپنی زبان سے بیان کر دیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی زبان سے بیان کر دیتا ہوں، لیکن میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ بتا دوں گا کہ یہ فیضان فریدیہ ہے، یہ حضرت بابا فرید لندن والے کا فیض ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، جب تلاوت فرماتے ہوں گے صحابہ کے اوپر، کیا منظر ہوتا ہوگا؟ اپنی نظروں سے جب ان کا تزکیہ کرتے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منظر ہوتا ہوگا؟ اور پھر جب ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا؟ اب یہاں آپ نے ایک اور بھی جملہ سمجھنا ہے، مجھے ابھی فرید بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ کتاب اور حکمت میں کیا فرق ہے. کتاب وہ علم ہے جو لکھا ہوا ہے، کتابت شدہ، اور حکمت وہ ہے جو لکھا نہیں ہے، اس کا نور موجود ہے. کتاب وہ ہے جو لکھا ہوا ہے اور حکمت وہ ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے، صرف نور کی صورت میں ہے. تو کتاب والحکمہ، کیونکہ آگے واو ہے، آگے واو ہے، کتاب الگ ہے اور حکمت کو الگ کیا ہے قرآن نے. دیکھ لیجیے آپ، یعلم الکتاب والحکمہ، تو 2 الگ الگ چیزیں ہو گئیں. واو جو آرٹیکل ہے یہ سیپریٹ کر رہا ہے دونوں کو، تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب الگ ہے اور حکمہ الگ ہے. تو کتاب کیا ہے؟ جو الفاظ کی صورت میں آ گیا، جو تحریر میں آ گیا وہ کتاب ہے. جو علم تحریر میں آ گیا وہ کتاب ہے، اور جو صرف نور کی صورت میں ہے وہ حکمہ ہے. اور جو صرف نور کی صورت میں ہے، نور کی صورت میں کون سا علم ہے؟ وہ علم باطن ہے. جو نور کی صورت میں ہے وہ حکمہ ہے، وہ علم باطن ہے.
منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی میں اب کوئی دوسری آیت دیکھ رہا ہوں۔ دراصل میں بزی رہا ہوں سارا دن ویمن صوفی کورس، اس کی تیاری میں بزی رہا ہوں۔ بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ ایک گھنٹے بعد جو ہے یہ انسٹاگرام بند ہو جاتا ہے، کیا مصیبت ہے؟ اس کو بڑھاتے کیوں نہیں ہیں یہ؟ ان کو فائدہ ہے کچھ ایک گھنٹہ کرنے سے؟ چلو ایک تو آیت سمجھ میں آ گئی نا آپ کو، تو پھر ایک ہی آیت بہتر ہے، زیادہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے، یہ آپ کے ذہن میں رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارے بھائی آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ بھائی کہاں سے تشریف لائے؟ لوٹن؟ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی آئے ہیں آپ۔ ہاں، تو کیا حال چال ہیں اب؟ کیسے آنا ہوا؟ بس آ گیا ہوں۔ کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا جی،
करम है आपका बहुत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो वुमेन सूफी कोर्स शुरू हो रहा है 18th of June, 18th of June. If the nafs can be purified in the companionship of the grand elites, it shall purify the nafus around it in that sohbat. Well, I believe it is controlled by the elite ones. In order to purify somebody, just sitting there is not enough. In the sohbat, just sitting there is not enough. The prophet or the saint or any other elite one of any rank, they have to spiritually concentrate on their nafus. Right? Had it been the case, so many munafiqeen also kept company of the Prophet Muhammad. Their nafus were not purified. They also sat with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right? So, keeping company is important, but more important than that is that the spiritual leader, the spiritual master, has to spiritually concentrate upon individuals. Right? Now, when the sohbat is linked and subjected to the spiritual concentration by the spiritual guide, then in that case it doesn't really matter whether you are physically there or you are not there. So more important thing is that the guide, the spiritual guide, does spiritual concentration on your heart and on your nafus, wherever you are. Wherever you are. जब यहाँ कोई आता है, मैं कहता हूँ कि कोई सवाल हो तो पूछो, और जब वो कहता है कि कोई सवाल नहीं है तो मैं बड़ा मायूस हो जाता हूँ। कुछ तो पूछ लो यार। Hassaniya Shamlali, you have to climb up to get the flower in the vase. Yeah, that is true. This is what Sarkar said it. Sarkar said it in Deen Ilahi with reference to Taqdeer Azal. If something is written in your Taqdeer Azal, you have to work for it. Yeah? You have to work for it. You have to make efforts to get it. If you do not make efforts, you won't get it, even if it's written in your Taqdeer. जी जनाब। बहुत करम है आपका, सरकार का बहुत करम है मुझ पे। सरकार आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत करम है। This is why even those who have Iman written in their Taqdeer Azal, they have to seek a spiritual guide. They have to look for a spiritual guide. If they do not look for a spiritual guide, then whatever rank or whatever amount of spirituality or whatever amount of love and the divine nearness written in Taqdeer Azal will be wasted.
تو مرشد کامل کو ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے، ورنہ جو ازل میں لکھا ہے وہ لکھا کا لکھا ہی رہ جائے گا، اور آخر میں کیا ملے گا آپ کو؟ صرف شفاعت، کیونکہ جہنم میں جا نہیں سکتے نا ازلی مومن، تو پھر نوکر بن کے جائیں گے جنت میں۔ تو سوال، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ و فضاں لا الہ الا اللہ۔ Hassaniya said, God always makes sabab, reason, at the end for the azali moment to obtain their taqdeer. That is right. Yep, that is very true. Musabbibul asbab, sabab is also granted by God. That is true. Sabab is also granted by God, but you have to make an effort. Okay, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. تن میں تیرا من عارف کا مقام کون سا ہے؟ پلیز ٹیل می۔ خلیل احمد نے کہا ہے یہ جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا بیٹا، اس حدیث مبارکہ کے کم سے کم 21 تعویل ہیں روحانیت میں، کم سے کم 21 تعویلات ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلی تعویل اس کی کیا ہے کہ ہر بندے کا نصیبہ لکھا ہوتا ہے، دنیا میں اس بندے کو کس ولی سے فیض ہوگا یہ بھی لکھا ہوتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک تعویل تو یہ ہے من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تو پھر من عرف ربہ، تو اس کا نصیبہ کہاں ہے، اس کا رب مرشد کون ہے یہ بھی اس کو پتہ چلا دیتا ہے اللہ۔ ایک تو اس کا مقصد معنی یہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اب پہچان کیسے ہوتی ہے کہ تو شریعت کاملہ پر عمل پیرا ہو، ظاہری شریعت پر، باطنی شریعت پر، بغیر مرشد کے ہی اپنے نفس کو بھی پاک کرنے کی کوشش کر، عبادتوں سے، ریاضتوں سے بھی جو ہے وہ نفس میں تھوڑی سی پاکیزگی آتی ہے، یہاں تک کہ ظاہری عبادتوں سے تھوڑی تھوڑی اخلاص کے ساتھ جو ہو، نیت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دل میں بھی روشنی آ جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی دل میں بھی روشنی جب دل میں روشنی آ جاتی ہے نا خود ہی ان ریاضتوں، چلوں، مجاہدوں کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے مرشد کا چہرہ تیرے سامنے دکھا دیتا ہے، خواب میں یا ظاہر میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے من عرف نفسہ، کہ اے میرے بندے تو تھوڑا بہت اپنے نفس کو پاک تو کر، فقد عرف ربہ، تو پھر تو پہچان لے گا کہ تیرا رب، تیرا مرشد کون ہے۔ ایک تو تعویل اس کی یہ ہے، ایک تعویل اس کی یہ بھی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
اس کو منسلک اگر کر دیا جائے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اور میں تو تمہارے نفس کے پردے کے پیچھے ہوں، افلا تبصرون، تو بصیرت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھے دیکھنے کی بصیرت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تیرے ہی اندر چھپا ہوا ہوں، کہیں جھانکنا اپنے اندر۔ اور اس کی تعویل یہ بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جب تجھے اتنی روحانی تمیز آ گئی کہ تجھے اپنی پہچان ہو گئی، تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ رب تیرا کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہ رب تیرا کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے اگر تو فنافی شیخ بن گیا، من عرف نفسہ، تو اگر فنافی شیخ بن گیا، فقد عرف ربہ، پھر تیرا جو مرشد ہے، وہ ظاہر میں جو بیٹھا ہوا ہے نا مرشد تیرا، اس سے تیرا رشتہ کم ہو جائے گا، وہ مرشد کا ایک باطن تیرے سینے میں آ کے رہنے لگ جائے گا نا، اب وہ تیرا جو ہے پرسنل جو ہے مرشد ہو گیا۔ ہر انسان کے دو مرشد ہوتے ہیں، ایک ہی مرشد کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک تو مرشد کا وہ رخ ہے جو ظاہر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کا مرشد ہے، لیکن جو فنافی شیخ بن جاتا ہے تو شیخ اپنے سینے کی کوئی مخلوق نکال کے اس کے سینے میں رکھ دیتا ہے کہ یہ اب تیرا پرسنل مینٹور ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تیرا رب ہی تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے نا۔ پھر اس کے بعد ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ من عرف نفسہ، اب یہاں پر بات اس کی لطیفہ نفس کے لیے نہیں ہے، ذات کے لیے ہے۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، تو اسے پتہ چل جائے گا نا کہ تجھ میں اور رب میں ایک باریک سا نقطہ ہے، ایک باریک سی جھلی جیسا ایک پردہ باقی ہے، نظر آ جائے گا تجھے وہ۔ Hassaniya said, as we die, we are asked, who is your Rabb? If Rabb is not in the heart, then nafs is Rabb. If the nafs come to die while you're still alive, so your Rabb is the one in your heart. Yes, that is true. Yep. Sir, please more details. اتنی ڈیٹیل کافی ہے استاد، من عرفہ نفسہ کے فقط عرفہ ربہ کے اوپر اتنی ڈیٹیلز کافی ہیں، اس سے زیادہ ڈیٹیل تمہاری کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس سے آگے تو ڈیٹیل سمجھانا بیکار ہے نا۔ فاروق اکند، I am recently joining your live program, taken zikr 2 days ago. Am I being with your sohbat only during live program or at your nazar all the time? یہ ذکر جب آپ کا چل جائے گا نا تو پھر ایک باطنی تعلق قائم ہو جائے گا۔ As soon as your heart is activated, you will be linked to His Holiness Sarkar Gohar Shahi spiritually. And then every time you are in a problem, you call upon His Holiness Gohar Shahi. And Sarkar Gohar Shahi will appear and help you. Abid Hussain, Assalamu alaikum. Can he take Jannat-e-Khuld at least for granted, who has found Murshid Kamil in his life? You see, it's not about just finding a Murshid Kamil. A lot of people found Prophet Muhammad, but they were unable to benefit from the presence of Prophet Muhammad. Even after spending so many years
in Muhammad sallallahu alayhi wasallam's company, they were still munafiq. So it's not just about finding a spiritual guide. Getting enlightened is important. You can find a spiritual guide, right? But it doesn't mean that you have found one, he's sitting there, and just because you are also sitting there, you're blessed. No. The heart has to be awakened. The heart has to be enlightened. The heart has to be awakened. And once the heart is awakened, then there is a link between the heart of the disciple and the spiritual master. So once the heart is awakened and you are now hooked up with the heart of the Sufi master, now you're safe. In that case, forget about khuld. Maybe you will go someplace even better than Jannat Khuld. रूहानियत की तरक्की नसीब हो, दुआ करें। दुआओं से थोड़ी आती है रूहानियत भाई, ये तो तरक्की करनी पड़ती है ना बेटा, दुआओं से कुछ नहीं आता है, रूहानियत दुआओं से थोड़ी आती है। अदनान असगर, every night I go to bed, I do zikr, seems like no change, but help me out, get nur in my heart, seems like I'm doing wrong. I don't think you're doing anything wrong. I think you need to be a little patient, right? In some cases, it takes a bit longer than others. So don't lose patience, my friend. Keep faith. You'll get there. In days, I'm not talking about months, in days. Just give it a bit of time. मलिक रियाज आवान, दुआ करें कि सरकार का खास करम हो। सरकार का खास करम दुआओं से नहीं होता है, हिम्मत से होता है। तुम मुझे कहो कि मुझ में हिम्मत है, अभी करम करते हैं खास, दुआ की क्या जरूरत है भाई? दुआ करो कि मेरी टेलीफोन पर बात हो जाए। मेरे पास तो टेलीफोन है ना, दुआ की क्या जरूरत है? अभी नंबर मिला के बात कर लो। खास करम नवाजी के लिए दुआ की क्या जरूरत है? सारा करम मौजूद है यहाँ पर। Khalil Ahmed said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ilmul yaqeen, ainul yaqeen, haqqul yaqeen. Ilmul yaqeen is the first stage where you obtain knowledge by either reading books or listening to somebody's lecture. When you come to know of something and then you start believing in it, this is ilmul yaqeen. What you know through knowledge is ilmul yaqeen. What you learn by experience is ainul yaqeen. And when you become part of the truth, this is haqqul yaqeen. पायसेज अली, जिक्र करते हुए ऐसा लगता है जैसे पास कोई चल रहा हो, कोई होता है या मेरा वहम है। नहीं, हमने बताया है ना भाई कि जब अल्लाह ताला की तरफ से जिक्र क़ल्ब की इजाज़त और इज़्न आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के साथ 2 फरिश्ते लगा देता है
اور وہ دو فرشتے پھر اس بندے کی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگاتے ہیں. انسان کی بس کوششوں سے تھوڑی ہوتا ہے، یہی اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ دو فرشتے جو بھیجتا ہے مرشد کامل کی نگرانی میں، تو وہ دو فرشتے جا کے آپ کے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس دوران اگر آپ گناہوں میں لگے ہوئے ہوں، آپ کی توجہ نہ ہو تو ذکر پھر نہیں چلے گا، پھر ٹائم لگ جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر جلدی چل جائے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو گناہوں سے بھی تھوڑا سا چھٹکارا دیں نا، تھوڑی سی توجہ بھی دیں اس طرف. حسنیہ said عین الیقین are given vision to see, to believe. حق الیقین are those who come under the tajalliyat. Yep, that is very, very true. Abid Hussain, Walaikum Salam. What's the meaning of seeing dead person dying again in dreams? What's the meaning of a live person dying in dream? This question is on my wife's behalf. If somebody who is still living in this world, he or she sees herself or himself dying in a dream, it doesn't mean death. It has different meanings. If you are not in spirituality, it can mean that you had a longing of doing something, you had a desire, but now the desire has vanished. You are no longer having this desire. So it's the departure of the desire. Now, if you are in spirituality, then you see yourself dying in a dream. It means your nafs has progressed towards cleanliness. The first part of your nafs has tasted death. Nafs ammara has died. Right? It doesn't at all mean that you see yourself dying and you will die. No. بھائی ایک ہی آدمی بار بار جو ہے سوال کرے گا تو لوگوں سے پھر کیسے بات ہوگی؟ آپ نے 2-3 کر لیے اس نا سوال، اب لوگوں کو کرنے دیں بھائی. شیخ عبد النعیم، میں نے 3-4 دن پہلے خواب میں دیکھا چاند میرے پاس آ گیا اور اس میں سرکار کا چہرہ مبارک نکل کے آ رہا ہے. بہت شاہی مرحبا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چاند سے بھی فیض ہو رہا ہے. اور یہاں فریہ باجی نے کہا ہے کہ وہ ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے. بتائیے کیا پریشانی ہے؟ شاید اصغر بھائی کو کہہ رہی ہیں کہ میں ناراض ہوں. سدرا عزیز نے گجرانوالہ سے سوال کیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ باقی اصحاب کا اس بارے میں بیان فرما دیجئے. اصحاب الشمال، اصحاب الیمین میں معنی
مشامہ. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج نہیں کریں گے، کل کریں گے. میاں صاحب، میرا اور میری بیوی کا ذکر چلا ہے یا نہیں؟ میں یہ آپ کو تو فوراً پتہ چلے گا نا جب ذکر چلے گا آپ کا. آپ کے دل میں حلاوت محسوس ہوگی، اور ایک مرتبہ یہ ایسا ضرور ہوگا کہ سوتے سوتے آپ کی آنکھ ذکر کی وجہ سے کھل جائے گی اور اللہ گونج رہا ہوگا. جب ایسا آپ کے ساتھ ہو تو سمجھ جائیے گا ذکر چل گیا ہے آپ کا. ایڈمن ذرا پھر یہ باجی سے پوچھنا کہ کیا معاملہ ہے. اور سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی. علی اصغر نے کہا ہے کہ ذکر قلب اور نماز میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا پیٹرول میں اور گاڑی میں ہے. اگر نماز گاڑی ہے تو ذکر قلب پیٹرول ہے. اگر نماز گاڑی ہے تو ذکر قلب اس کا پیٹرول ہے. نماز جو ہے چلے گی ذکر قلب کے ذریعے. رہ گئی بات مرشد کی تو سلطان حق باہو نے کہا ہے، اسا مرشد پھڑیا کامل باہو آپے لاسی سارا ہو. اگر مرشد ایسا نہ ہو تو اس سے تو بہتر ہے آدمی بغیر مرشد کے ہی جی لے. اسا مرشد پھڑیا کامل باہو آپے لاسی سارا ہو. نہ میں پنج نمازا نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں ہی جا بخشایا. ایسا ہو مرشد. لیکن ہم کو جو مرشد ملا ہے تو اب بلے شاہ جو ہے وہ پریشان بیٹھے ہوں گے. سیدی جی آپ ذرا عدنان صاحب کو کنٹرول کریں. انشاءاللہ ضرور کریں گے، ذکر چل جائے بس ان کا. جب ان کا ذکر چل جائے گا نا تو پھر آپ دیکھنا، میں روزانہ 2 موکلات یہاں سے بھیجوں گا. جو ذکر چل جائے گا تو پھر تعلق جڑ جائے گا نا. ذکر چلنے کے بعد تعلق جڑ جاتا ہے، دل سے تار جڑ جاتی ہے نا ذکر چلنے کے بعد، تو پھر اس کے بعد خبر گیری ہو جاتی ہے. 2 موکلوں کو بھیج دیا بھائی، چلو جاؤ. وہ روزانہ سو جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، تم جا کے اس کو تھوڑا سا ستاؤ تو پھر وہ سونے نہیں دیں گے. اسی طرح آج ہم نے سعدیہ رحیم کو ذکر دینے کی اجازت دی ہے. ان کا بھی لکھ دینا ذکر دینے والوں میں نام. سعدیہ رحیم کو ذکر دینے کی اجازت دی ہے. فہد خان، نمبر دے دیں اپنا.
تم بیٹا فون ہی لے لو میرا, نمبر کا کیا کرو گے؟ میرا فون بھی تم لے لو, جب کال کرنا تو خود ہی اٹھانا, میں تو اٹھا کے تھک گیا. نمبر کا کیا کرو گے, فون بھی لے لو ساتھ. پانچ وقت کی نماز میں کون پیٹرول ہے اور کون کار ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ بات آ گئی ہوگی اب تک. مثال دی ہے نا آپ کو. ذکر قلب ہوگا نا تو وہ آپ کی جو نماز ہے اس نماز کے نور کو دل کے اندر اتارے گا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا نور بنتا ہے نا, تو کدھر جاتا ہے وہ؟ جب تک دل کا منہ کھلے گا نہیں نا تو نماز پڑھتے رہیں گے, نور ضائع ہوتا رہے گا نا. پھر جب تمہارے دل کا منہ کھل گیا, دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے, پھر دل کا حال کیا ہوگا نور کے ساتھ؟ نور کا اور دل کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ دل کا اور نور کا رشتہ ویسا ہی ہے جیسا مقناطیس اور لوہے کا ہے. دل جو ہے پھر ایک مقناطیس بن جاتا ہے, جہاں جہاں نور نظر آتا ہے کھینچ لیتا ہے اس کو. کیا سمجھ میں آیا؟ ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے میں سری لنکا گیا ہوا تھا, تو میں ایک مندر میں چلا گیا. جیسے ہی میں مندر میں گیا تو میرے ذکر تیز ہو گئے سارے مندر میں جانے سے. میں نے کہا یار مندر میں میرا ذکر تیز ہو گیا, یہ تو داتا صاحب کے مزار پہ ہوتا تھا صرف, لال شہباز قلندر کے مزار, بزرگوں کے مزار پہ ہوتا ہے, مندر میں کیوں تیز ہو گیا؟ تو آواز آئی کہ یہاں پر بھی تو لوگ رب کو یاد کرتے ہیں نا مختلف ناموں سے, تو وہ جو یاد کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کا نور تو بنتا ہے نا. ان کے اپنے دل جو ہے وہ بند ہیں, کھلے ہوئے نہیں ہیں, وہ نور ادھر ہی رہ جاتا ہے. تو تو آیا تو وہ سارا نور تیرے دل نے کھینچ لیا. ایک دفعہ پاکستان میں ہمارے ایک ذاکر بھائی ہوتے تھے, ابھی بھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی عطا فرمائے, منصور علی جعفری. منصور علی جعفری نے کہا مجھے کہ بھئی وہابیوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا. تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں اللہ کی لعنت کی برسات ہوتی ہے اور وہاں جو ہے آپ کا قلب بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا میں نے نوٹ کر لی یہ بات. لیکن ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا, کراچی کی بات ہے یہ, وہ جو کالا پل آتا ہے نا, کالا پل کے بعد تھوڑا آگے جائیں تو طوبہ مسجد آتی ہے, تو میں وہاں چلا گیا, نماز کا وقت آیا تو میں وہاں چلا گیا, اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو دیوبندیوں کی مسجد ہے, لیکن اب نماز میں کھڑے ہوئے. تو مجھے کیا ہوا کہ اتنا مجھے مزہ آیا, اتنا میرا ذکر تیز چلا, میں تو بڑے پریشان ہو گیا یار, کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ذکر بند ہو جائے گا, تو میرا ذکر تو تیز ہو گیا ہے. پھر یہ بات جو ہے میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی, تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا ان کے دل تو کھلا ہوا نہیں تھا, ان کی نماز کا نور باہر ہی تھا. تمہارا کھلا ہوا تھا تو وہ سارا نور ادھر آ گیا. اس وقت فرمایا, اس وقت کہا کہ دل ایک مقناطیس میگنیٹ کی طرح ہے, جہاں بھی نور ہوگا وہ نور کو دل کھینچ لے گا. The heart, the enlightened heart
So, an enlightened heart is like a magnet. Wherever it will see or feel divine energy, it will pull it up. Like a magnet pulls up anything made of iron. یہ دل میں جو ہے یہ یعنی میگنیٹزم ہے، یہ دل ایک مقناطیس کی طرح ہے، جب وہ بیدار ہو جائے، جب اس میں نور آ جائے. ہاں اب جیسے تم ذاکر قلبی بن گئے ہے نا، اب تم چلے جاؤ داتا صاحب کے مزار پہ چلے گئے، ہزاروں لوگ آ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سب کا نور تیرے اندر. مسجد چلے جاؤ، میں بڑی بڑی چھچوری بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں چھچوری اس لیے کہا میں نے کہ آپ کو ابھی دوبارہ ہنسی آئے گی. جب مجھے یہ راز پتہ چل گیا نا تو میں کیا کرتا، میں محلے میں ادھر ادھر، خاص طور پر لالو کھیت، کراچی میں لالو کھیت میں جو ایک ہی گلی میں کئی مسجدیں تھیں، تو میں کیا کرتا، جب جماعت کا وقت ہوتا نا میں مسجد کے دروازے کے پاس 2 منٹ کھڑا رہتا، تو مجھے نظر آتا کہ نور آ رہا ہے سارا، پھر میں دوسری مسجد چلا جاتا، اندر جاتا ہی نہیں. اندر جاتا ہی نہیں. وہ ایسا ہی ہوا میرے ساتھ جیسے غالب کے ساتھ ہوا. ایک دفعہ چچا غالب کی شراب جو ہے ختم ہو گئی اور کوئی سبب نہیں بن رہا تھا کہ کہاں سے لیں، پیسہ نہیں تھا. تو پریشانی کے عالم میں انہوں نے سوچا جی میری تو کسی سے جان پہچان بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو چلو مسجد چلتے ہیں. تو وہ مسجد گئے، چچا غالب، شراب ختم ہو گئی، پیسے نہیں تھے خریدنے کے، وہ مسجد چلے گئے، اور ابھی وقت ہوا نہیں تھا نماز کا. جیسے جماعت سے پہلے سنتیں پڑھ لیتے ہیں لوگ، ہے نا، تو وہ جو ہے وہ سنتیں پڑھنے لگے. اب کچھ نمازیوں نے دیکھا کہ یہ شرابی کبابی یہاں آ کے مسجد میں کیا کر رہا ہے، تو کسی نے کیا کیا کہ شراب کی ایک بوتل خرید کے لا کے اور اس کی جانماز کے پاس رکھ دی کہ اس کو شراب مل جائے گی، یہ چلا جائے گا، دفع ہو جائے گا یہاں سے. آج جب اس نے سلام پھیرا، دیکھا کہ بھئی شراب کی بوتل رکھی ہے، وہ تو بڑے خوش ہو گئے، چپکے سے بوتل اٹھائی اور باہر. تو لوگوں نے، ایک آدمی نے آواز دی کہ حضرت ابھی تو فرض پڑھنے باقی ہیں. انہوں نے کہا جی میرا تو سنتوں میں کام ہو گیا. اچھا یہ واقعہ جو ہے سچا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرا تو سنتوں میں کام ہو گیا، تم پڑھ لو فرض. تو یہی حال کچھ ہمارے ساتھ ہوا کہ دروازے پر کھڑے ہی وہ سارا نور آ گیا، کیونکہ دل میں جو ہے مقناطیسیت ہے نور کے لیے. اچھا یہ مقناطیسیت صرف نور کے لیے نہیں ہے کہ نور آ جائے، یہ مقناطیسیت کسوٹی کے طور پر بھی کام کرتی ہے. اگر آپ کے دل میں نور ہے تو جس بندے کے دل میں بھی نور ہوگا نا، خود بخود آپ کا رجحان اس کی طرف ہوگا، انسیت پیدا ہوگی، آپ کا جی چاہے گا اس سے بات کرو، کیونکہ وہ مقناطیسیت ہے. صرف یہ نہیں کہ نمازوں کا نور ہے تو دل اس کو نور کو کھینچ لے گا، نہیں. اگر کوئی بندہ بھی ہے جس کے دل میں نور ہے، سینے میں نور ہے، خود بخود آپ کو اچھا لگے گا. اب یہ جو جن کے دلوں میں نور آ جاتا ہے ذکر کے بعد کہتے ہیں جی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، آپ بہت اچھے ہیں. اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ نور اٹریکٹ کر رہا ہے نا، جو ان کے دلوں میں نور چلا گیا ہے، وہ نور کو کہہ رہا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، یعنی ہمیں اور تم کو نہیں کہہ رہے. وہ جو دل میں نور چلا گیا ہے نا، وہ نور کو اٹریکٹ کر رہا ہے. نور کو پہچانتا ہے نا، جس طرح چور کو پہچانتا ہے. سرکار نے مثال دی ہے، یہ چور کو پہچانتا ہے. ایک پشاور کا چور اس کونے پہ بٹھا دو، لاہور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے لیکن آنکھیں ٹکرائیں گی، سمجھ جائے گا میرا پیٹی بھائی ہے. چور کو پہچان لے گا نا. پھر جب تیرے دل میں نور آ جائے گا
ذاکر قلبی بن جائے گا، مومن بن جائے گا تو جس دل میں نور ہوگا تجھے خود بخود اس سے انسیت محسوس ہوگی، خود بخود اس سے۔ اس چیز کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، ہم نے تمہارے دلوں میں پہلے رنجشیں تھیں، کدورتیں تھیں، پھر ہم نے تمہارے دلوں میں نور ڈالا، اور پھر باہمی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ وہ نور کی وجہ سے محبت آئی نا۔ اور جن کے دلوں میں نور نہیں ہے وہ تو شیعہ سنی وہابی ہیں۔ جن کے دلوں میں نور آ گیا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، ایک دوسرے کے لیے جان مال کی قربانیاں دیں گے۔ دل ربا Zesmin have taken zikr 2 days before. I feel zikr on my whole body all the time. But during your live program, my zikr increases. Feel more vibration on forehead and backside of shoulder. Am I right? Yeah, you're right. You're feeling it. You're right. But do not be worried when in a couple of days your heart is able to absorb all the noor inside. The moment this noor that you're feeling everywhere in form of vibration is absorbed in your heart, the vibration will go away. So when the vibration goes away, don't worry and don't think everything has stopped. You're feeling it too much with all the vibration because it is taking time to sink in your heart. Once it is completely absorbed by the heart, the vibration will go away and you'll feel normal. Then whenever so, a bulk of noor is granted to you by Sarkar while you're listening to this live program. Then you will see vibration again. But the moment it is absorbed also, the vibration will go away. You should be happy that it's just vibration. Some people start jerking. Some people start jerking. ان کو تو جھٹکے لگنے شروع ہو جائے۔ ہمارے وہاں پاکستان میں کراچی میں جب محفل کے ذکر کی محفل ہوتی، خاص طور پر لالو کھیت کے لوگ بڑے جھٹکے لگتے تھے۔ ایک وہ تھے ڈاکخانہ پہ رہتے تھے، ناصر بھائی، جانتے ہو، کپڑے والے، ان کے گھر بھی اکثر و بیشتر محفل ہوتی تھی۔ تم جانتے ہو واقعی ناصر کو؟ ایک اور تھے داڑھی والے، اقبال بھائی، ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، ذاکر، یس، ان کو بھی بڑے جھٹکے لگتے تھے۔ ایک اور تھا لالو کھیت 4 نمبر پہ، نعیم، موٹا سا۔ یہ لوگ ہیں یہ بھاگ گئے سارے؟ اچھا، انتقال ہو گیا، کب؟ ایمان عقیدہ کیسا تھا؟ ہمارے حوالے سے کیا تھے؟ مطمئن تھے؟ ابے کیا تھے وہ تو بتاؤ۔ ہاں یہ بولو نا کہ مطمئن تھے۔ تھوڑا سا وہ تھے میں جو ہے وہ شک آیا تھا کہ کیا تھے۔ مطمئن کا لفظ کہو نا۔ چلو سرکار ان کو جو ہے بخش دیں۔ کیا ہوا؟
ہاں اسی لیے تو میں الفاظ پوچھ رہا ہوں نا، واضح بتاؤ الفاظ. گوہر شاہی کو امام مہدی کہہ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے تم نے یار، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ انتقال ہو گیا ہے تو یہ جھوٹی خبر ہے. اس کے لیے آپ کو احادیث پڑھنا پڑیں گی. احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی غیبت کا وقت بڑھ جائے گا تو عوام یہ کہنا شروع ہو جائے گی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ امام مہدی کا انتظار کریں گے پورے یقین اور امید اور ایمان کے ساتھ. آسام صدام حسین، جی بھائی. اجازت ذکر قلب، دانش اقبال. تو آپ کال کر لیں نا بھائی، جس کو ذکر کی اجازت چاہیے وہ کال کر لے. واٹس ایپ کا نمبر ہے نا نیچے لکھا ہوا، یہاں پر کال کر کے اور پھر ذکر لے لیں آپ. محمد عمر نے کہا ہے گلبرگہ کرناٹکا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے سنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے بخشے گا. میرا سوال ہے کہ اللہ کن لوگوں کو اپنے فضل سے بخشے گا؟ جن کے قلب منور ہو جائیں گے یا جن سے اپنی روحوں کو بیدار نہیں کیا؟ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کون سے لوگ ہوں گے جو رب کے فضل سے بخشے جائیں گے؟ بخشش کی ضرورت ان کو پڑے گی کہ جن کے پاس منور قلب نہیں ہوگا، قلب منیب، قلب شہید نہیں ہوگا. جن کے پاس قلب شہید ہوگا، قلب سلیم ہوگا، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم، کہ نہ مال کام آئے گا اس دن، نہ بیٹے کام آئیں گے، وہ کامیاب ہوگا قلب سلیم لائے. اچھا، اب جن کے پاس قلب سلیم ہے، جو ذاکر قلبی ہیں، ان کو تو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو کامیابی کی مژدہ پہلے سنا دیا گیا ہے. اب شفاعت کی ضرورت ان کو پڑے گی کہ جن کے پاس قلب کی تعلیم نہیں ہوگی. قلب کی تعلیم نہیں ہوگی. اچھا، اب قلب کی تعلیم نہیں ہوگی، جتنا بھی ان پر انہوں نے دین پر عمل کیا ہو، عبادتیں کی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب بخشش کے حقدار کون ہوں گے؟ بخشش کے حقدار وہ ہوں گے جن کا کسی نبی سے، ولی سے تعلق ہوا. کوئی ایسا آدمی جس کا عقیدہ درست تھا، کوئی مرشد ملا نہیں لیکن حضور سے محبت کرتا تھا، تو وہ اللہ کے فضل کا مستحق ہوگا. یا وہ لوگ جنہوں نے ولیوں سے پیار کیا تھا، ایک دفعہ پیار سے دیکھ بھی لیا تھا بس،
ولیوں سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، کوئی دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے. آپ نے ہزاروں لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ کوئی داتا صاحب کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی لال شہباز قلندر کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی سلطان باہو کا نعرہ لگا رہا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. تو ان کی جو یہ محبت ہے ولیوں سے، یہ ان کو اللہ کے فضل کا حقدار بنا دے گی. اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے توسط سے ان پر فضل فرمائے گا کہ میرے دوست کا اس نے دنیا میں لحاظ کیا، میرے محبوب پر یہ درود و سلام بھیجتا تھا، میرے محبوب کی نعتیں پڑھتا تھا، میرے محبوب کی تعریفیں کرتا تھا، میرے غوث کا نام لیتا تھا، داتا اور خواجہ میرے دوستوں کا ذکر کرتا تھا. تو یہ جو محبت ان کی ہوگی اولیاء سے، فقراء سے، انبیاء سے، یہ ان کو اللہ کے فضل کا مستحق بنا دے گی. اور وہ لوگ جو ولیوں کی برائی کرتے تھے، جو ولیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، جیسے کہ اب جہلم کے اندر ایک بندہ ہے محمد علی انجینئر، وہ غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ صاحب اور تمام اولیاء کرام کی ایسی گستاخیاں کرتا ہے وہ بندہ، ایسی گستاخیاں کرتا ہے وہ بندہ، اگر آپ وہاں کھڑے ہوں تو آپ کا جھگڑا ہو جائے اس سے. کس کام کا یہ سارا کا سارا علم اور یہ قرآن اور حدیث کا پڑھنا، جب تو اللہ کے جو معزز ہستیاں ہیں، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے، تو ان کا دل توڑتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی، میرے دوست سے عداوت رکھی، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ جو ہے وہ کوئی ظاہری طور پر کسی کا سر کاٹنا نہیں ہے، روزانہ ان کے ایمان پر چھری چلتی ہے، اور روز بروز وہ گستاخ سے گستاخ تر اور گستاخ تر سے گستاخ ترین ہوتے چلے جاتے ہیں. جو ولیوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ولیوں پر بہتان لگاتے ہیں، اور جو ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں گے. اب دیکھیے ہمارے ہندوستان کا جو پنجاب ہے، یہاں پر اکثر جو درگاہ ہیں صوفیوں کی، اس کے جو گدی نشین ہیں، اس کے جو مجاور، وہ ہمارے جو ہے سکھ بھائی ہیں. جیسے کہ ایک بہت ہی اچھے سنگر ہوا کرتے تھے ہنس راج، پنجاب میں ایک گدی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مزار کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ولیوں کی چاکری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا نا. ایک اور بھی مزار ہے پنجاب میں، بہت مزار ہیں پنجاب میں، ہندوستان میں بہت مزار ہیں. ایک اور جگہ ہے مزار، وہاں پر جو گدی نشین ہے وہ گرداس مان ہے. گرداس مان. ہاں. ایک جگہ جو گدی ہے وہ ہمارے جسبیر بھائی کے پاس ہے، حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو قادری نوشاہی سلسلے سے جن کا تعلق ہے، ولی کامل گزرے ہیں، ان کی جو گدی ہے وہ جسبیر بھائی کے پاس ہے. اب وہ گدی پر بیٹھے بیٹھے ولیوں کی محبت سے ان کو سرکار گوہر شاہی کا دامن بھی مل گیا نا. دل میں محبت ولیوں کی سچی تھی نا. وہ جس بزرگ کے مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اہل نظر ہے نا، تو ان کی نظروں سے جسبیر بھائی کو دامن گوہر شاہی بھی مل گیا. ولیوں کی محبت بڑی چیز ہے.
میر شفیع، السلام علیکم۔ قربانی کے جانور کی فکسڈ ایج ہونی چاہیے، لائک 1 year فار شیپ اینڈ 2 years فار کاؤ، بل اینڈ سو آن۔ اس پرٹیکولر ایج دیکھنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ ان چکروں میں نہ پڑو یار۔ اللہ کی بارگاہ میں تم نے ایک مسنون عمل کرنا ہے، ایک جانور کی قربانی دینی ہے۔ بس اتنا دیکھو کہ جس جانور کی قربانی دے رہے ہو وہ صحت مند ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ صرف یہ دیکھ لو کہ جس جانور کی قربانی دے رہے ہو، سب سے پہلے یہ کہ مال جو ہے نا آپ کا وہ حلال کی کمائی سے آیا ہے۔ ایک بندے کو میں نے کہا، اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس بندے کو کہا کہ تم صدقہ دے دو۔ اس صدقہ اس نے دے دیا، پھر بھی جو ہے مصیبت آ گئی۔ وہ تو پریشان ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا جی آپ نے کہا تھا مصیبت ٹل جائے گی صدقہ دینے سے۔ تو میں نے پھر جو ہے اندرونی طور پر پوچھا کہ بھئی انہوں نے صدقہ دیا تھا، ان کی مصیبت کیوں نہیں ٹلی؟ پھر وہاں سے جواب آیا کہ جو صدقہ دیا تھا نا وہ حرام کی کمائی کا تھا۔ یہ لکھ لیں آپ بات، اگر آپ کا مال جس سے آپ خرید رہے ہیں صدقہ اور قربانی کا جانور، اگر وہ مال حرام کی کمائی کا ہے، نہ قربانی قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں اور نہ صدقہ قبول ہوگا۔ حلال کی کمائی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد آئے گی باقی باتیں۔ پہلے اپنی کمائی تو درست کرو، دوسروں کا حق کیوں مار رہے ہو؟ کھا رہے ہو حرام، کما رہے ہو حرام، کر رہے ہو حرام اور کھا رہے ہو حلال۔ That's terrible۔ بھئی اپنی کمائی تو حلال کی بناؤ۔ حرام کی کمائی سے اولاد کی پرورش کری، والدین کی جو ہے وہ خیال رکھا، تو وہ تو خون حرام کا ان میں مکس ہو گیا جا کے، پھر تو خود بخود وہ غلط کاری کی طرف جائیں گے۔ تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کو حلال ذرائع سے پیسہ کمائیں آپ، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ قربانی کرنے کی نوبت آتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر حلال کمائی کر لی نا تو پھر قربانی کا خیال آپ کو نہیں آئے گا، کیونکہ حلال کمانے سے 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملے گی۔ تو چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے لہٰذا میں نے 2 جواب اس کو دیے ہیں۔ نمبر 1 کہ کمائی آپ کی حلال کی ہونی چاہیے ورنہ قربانی نہیں ہوگی، آپ نے کرنی ہے تو کر لیں زبردستی۔ حرام کی کمائی سے قربانی نہیں ہوتی، حرام کی کمائی سے صدقہ نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا نہیں ہے، حلال کمائیں۔ اچھا، اب اگر حلال کی کمائی آپ کی ہے، اب کیا کریں؟ اب صرف یہ دیکھیں کہ جو جانور آپ نے قربان کرنا ہے تندرست ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، 1 سال پرانا ہو، 2 سال پرانا ہو، 10 سال پرانا ہو، آپ اللہ کی راہ میں کر دیں، اللہ قبول کرنے والا، کوئی اس کے اندر نقص نہ ہو اور صحت مند ہو۔ میر شفیع سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے ایک مسئلہ پوچھنے گیا تھا، دوسری پریشانی میں گر گیا میں۔ اب روزے بخشوانے گئے تھے، نماز گلے پڑ گئی، کیونکہ حلال کمائی تو بڑی مشکل ہے نا اس دور میں، لیکن جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔
جو کرنا چاہیں ایمانداری سے کام کریں. پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ بے ایمانی کر کے زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. یہ بات ہی غلط ہے. سمجھے آپ؟ جو ایمانداری سے کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے نا، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمانداری سے اگر آپ نے کاروبار کیا تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا بزنس ہے ان کا ٹرسٹ آپ کو مل جائے گا کہ یہ بندہ جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، ایماندار ہے. وہ صرف آپ کے ساتھ بزنس کریں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کے جو کسٹمرز ہوں گے وہ لوئل کسٹمرز میں تبدیل ہو جائیں گے. جی ایماندار آدمی ہے یار یہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بزنس کیا تھا نا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا تھا کہ اگر آپ کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، تو آپ پہلے بتائیں گے. حضور پہلے بتاتے کہ دیکھو جی یہ جو چیز ہم تمہیں بیچ رہے ہیں اس میں یہ خامی ہے، تمہاری مرضی ہے، لینا ہے تو لے لو. یہ بتا کے. اچھا اب مزے کی بات کیا ہے؟ یہ چیز جن کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، یورپ والوں کو، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا والوں کو کافر کہہ رہے ہیں نا، یہ چیز حضور کی پالیسی تجارت کی انہوں نے اپنا لی ہے اور مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے. آپ آ جائیں انگلینڈ کے کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، بشرط یہ کہ وہ پاکستانی انڈین کی نہ ہو. اگر کسی چیز میں نقص ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ الگ سے اس کو رکھ دیں گے اور اس کے اوپر لکھ کے لگا دیں گے کہ بھئی اس میں یہ نقص ہے اس لیے اس کو سیل پہ لگایا ہوا ہے. یعنی آپ بڑے بڑے اسٹورز ہیں نا یہاں، یعنی برانڈڈ جو اسٹورز ہیں، جیسے یعنی لی وائز کا کہہ لیں آپ، اور جتنے بھی یہ یعنی کلودنگ ٹریڈنگ کی جو کمپنیز ہیں، مہنگے مہنگے جو سوٹس ہیں، تو اس میں جو ہے یعنی اگر کوئی سوٹ $500 کا ہے، $500 یا £500 کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بٹن جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ £200-250 کم کر کے اس پہ لکھ کے لگا دیں گے کہ بھئی اس میں جو ہے نا بٹن ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ یہاں رکھا ہے، اس میں £200 آف ہو گئے. یہ پالیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کافروں نے اپنا لی ہے. بزنس دیکھیں آپ ان کا. آپ نے کوئی پاکستانی کوئی بزنس دیکھا ہے کہ جو پوری دنیا میں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں؟ اب ان کے دیکھیں، امریکہ سے چین چلی تھی ایک میکڈونلڈز، پوری دنیا میں ہے. کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، ٹیسٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ تو چل رہے ہیں. ہمارے پاکستانی جب بزنس کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں بزنس کیا ہے نا، پاکستان سے لوگ جو ہے یعنی چاول اور دالیں اور گرم مسالے، بہت ساری چیزیں پاکستان سے یہاں پر ایکسپورٹ ہو کے آتی ہیں. خاص طور پر چاول کی بات کرتا ہوں کہ فرض کیا ہم نے کسی سے جو ہے ایک جو ہے وہ چاول کا اٹھا لیا کنٹینر. پہلے وہ چاول جو بھیجے گا اچھے والے ہوں گے، جو دکھائے گا نا کہ یہ چاول ہے وہ اچھے ہوں گے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے ایک کنٹینر بھیج دو. ایک کنٹینر جو ہے کروڑوں روپے کا ہے. اب ہم نے وہ ایک کنٹینر منگایا ہے وہ چاول دیکھ کے، اور جب وہ پہنچا ہے کھولا ہے 2 مہینے بعد تو وہ چاول کی کوالٹی لو ہے. انہوں نے ایک ڈیل ماری ہے، بے ایمانی کر کے پیسے تھوڑے سے بنا لیے، لیکن اپنا بزنس کھو دیا. اب میں دوبارہ اس کو آرڈر تو نہیں دوں گا نا.
ہمارے اپنے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے ہیں. پاکستان سے جو لوگ بزنس کرنے والے ہیں دکھاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں. تو تمہارے تو بے ایمانی ہے یار. تمہارا بزنس کیسے پراسپر ہوگا؟ نہ جانے کس نے ہماری قوم کو کہہ دیا ہے کہ بے ایمانی کرو، حرام طریقے سے کماؤ تو ارب پتی بن جاؤ گے. ابے حلال کا کام تو کر کے دیکھو، سب سے پہلے تو تمہاری گڈ ول بنے گی. نہیں؟ اب پاکستان کا برا حال کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے بزنس مین بھی کرپٹ ہیں. کرپٹ ہیں. صرف چاول ہی کی بات لے لو یار، جو چاول دکھائیں گے بھیجیں گے کچھ اور. اور ایک دفعہ انہوں نے چاول جو ہے، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے چائنا سے 2 نمبر رائس آتے ہیں پلاسٹک کے بنے ہوئے، وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے چاول بھیج دیے. اور ایک ڈیل نواز شریف کی بھی یہاں پکڑی گئی، وہ بھی یہی تھی، پلاسٹک کے چاول بھیجے تھے انہوں نے. تو جب اتنی بے ایمانی تم کرو گے تو تمہارا کیا، تمہارے نمازیں ہیں کیا، تمہارے روزے ہیں، صبح شام کھانا پینا تمہارا حرام پر مبنی ہے، تو کیا پھر تمہاری نمازیں ہیں، کیا تمہارے روزے ہیں، اور کیا تمہاری قربانی ہے؟ پہلے رزق حلال تو کماؤ یار. ساری عمارت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آپ کی ڈیلنگ اچھی ہوگی، آپ سچ بولیں گے، جو دکھائیں گے وہی مال آپ لوگوں کو دیں گے تو آپ کا ٹرسٹ بن جائے گا. پھر وہ آپ کا لوئل کسٹمر بن جائے گا، وہ بھاگے گا نہیں کہ یہ اس نے جو مجھے دکھایا یہ وعدے کا پکا ہے. اس طرح بزنس بنتا ہے. اچھا، اب وہ جو حرام سے پیسہ بنایا ہے نا، وہ ٹکتا بھی نہیں ہے. ایزی کم ایزی گو. جو حرام سے پیسہ بنا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہے، ایزی کم ایزی گو. آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری تو نہیں لگی بزنس کے حوالے سے؟ میں خود بھی پاکستانی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں پاکستانیوں کو برا سمجھتا ہوں، لیکن جن پاکستانیوں کو میں برا کہہ رہا ہوں وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کا نام بدنام کر دیا ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں. شاہجہان نے سوال کیا ہے، سیالکوٹ سے کیا ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، سرکار کے کرم سے گڈ ہوں گے. بالکل گڈ ہیں. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کو اپنی میمکری سناؤں اور بہت ہنساؤں. ٹھیک ہے، آپ سنایا کریں. آپ کا تو ہر رنگ میں حیرانی ہے، لیکن آپ جب ہنستے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات کا روزہ کھل گیا ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ میری دنیا ہیپی ہو گئی ہے. پتہ نہیں کیوں، ایکسپلین نہیں کر پا رہا. آپ مجھے نصیحت کیجئے کچھ مشن کے حوالے سے بھی اور میرے حوالے سے بھی. نصیحت یہ ہے بیٹا، اس دنیا میں آپ کے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے. The art is long and the time is short. اتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں رکھا ہے ان روحوں کی صورت میں، جن کو بیدار کر کے آپ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، قرب اور جلوہ حاصل کر سکتے ہیں.
اس دوڑ دھوپ میں لگ جائیں، اس مشن میں لگ جائیں، روحانیت میں لگ جائیں، تاکہ کوئی آپ کا لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ یہ نصیحت۔ ذکر کرتے وقت تصور کو کیسے جمائیں؟ ذکر کرتے وقت اگر تصور نہیں جمتا ہے تو آپ یہ تصور کر لیں کہ سرکار نے میری انگلی کو پکڑا ہوا ہے اور لفظ اللہ لکھ رہے ہیں، تو پھر تصور ہو جائے گا۔ فہد خان کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہو یونس چاچا۔ اچھا، واہ، زبردست۔ چلو یار، تم تو سچ بولتے ہو، تم آؤ یہاں پر مجھے سکھاؤ سچ بولنا، پھر میں بھی سچ بولوں گا۔ پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب پاکستان کی عوام ٹھیک ہو جائے گی۔ جب پاکستان کی عوام ٹھیک ہو جائے گی تو پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ غفار مان، حیدرآباد، انڈیا۔ السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ ولی اللہ جلالی ہوتے ہیں، تو ہم ان کے جلال سے کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ بھئی آپ اگر ان کا تعلق آپ سے نہیں ہے تو ان کو جلال میں رہنے دیں، آپ کا کیا نقصان ہوگا ان کے جلال میں آنے سے؟ اولیاء اللہ جو ہے وہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور جو لوگ ولیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جلالی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ ہاتھ میں تلوار لے کے گھوم رہے ہیں، کسی نے بھی بدتمیزی کی تو اڑا دیا سر۔ ہاں، آپ محفوظ ہی محفوظ ہیں ان سے، فکر نہ کریں آپ۔ وہ بلا وجہ جلال ان کا جو ہے وہ آتا نہیں ہے۔ ولی جب جلال میں ہوتا ہے تو کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، بس زیادہ جلال میں جب آتا ہے وہ کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو جلال جو ہے ایک طرح سے ایک کمزوری بھی ہے، حالت جلال میں آ جانا یہ کمزوری بھی ہے، پھر حالت جلال میں ہی پھر وہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ فہد خان، نمبر تو دے دے اپنا، بات کرنا ہے آپ سے۔ بھئی اب تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو پھر جھوٹے آدمی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ جب تم بات کرو گے تو پھر تو جھوٹ بولوں گا میں۔ جھوٹے آدمی سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نمبر لینا تو بیکار ہو گیا نا۔ بھئی ایک جھوٹے آدمی سے بات کر کے کیا کریں گے آپ؟ اور آگے؟ نصیر انصاری، پنڈی غیب، پھٹک۔ میرا سوال ہے کہ جس کے گھر میں سرکار کی یا کسی ولی اللہ کی فوٹو لگی ہو، وہاں پر کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا غضب وہاں نہیں آ سکتا؟ تصویر کے اوپر اللہ کے ولی کی تصویر ہو تو اللہ کے ولی کی تصویر کے اوپر تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔
لیکن اگر وہاں کوئی گستاخ انسان رہتا ہے تو وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ تصویر مبارک ولیوں کی ان کو پروٹیکٹ کرے گی جو اللہ والوں کو مانتے ہیں، اور جو گستاخ ہیں ان کو پروٹیکٹ تصویر نہیں کرتی۔ عمر خیام، کرم کیجئے سرکار کی نظر کرم ہو جائے، ہم سے تصور نہیں ہوتا ہے، تو سرکار کا تصور کر لیں۔ میرا عدنان نے پوچھا ہے از اٹ نیسسری ٹو پرفارم ابلوشن بفور ذکر؟ ہاں، اگر وضو کر کے ذکر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر لیں، بالکل۔ افسانہ خان، نیو دہلی، مجھے یہ بتا دیں کہ باطنی حج کیا ہوتا ہے اور کیسے کرتے ہیں؟ باطنی حج جو ہے در حقیقت ایک تو ہمارا جسم ہے، اور ایک ہمارے جسم کے اندر لطیفہ نفس ہے۔ صحیح ہے نا؟ ایک تو ہمارا جسم ہے اور ایک لطیفہ نفس ہے۔ جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمارا لطیفہ نفس ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمارا لطیفہ نفس ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے پاک کر لیں تو مرنے کے بعد وہ لطیفہ نفس ہماری قبر میں عبادتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد وہ ہماری قبر میں وہ عبادت کرتا ہے۔ بڑے غور سے سنیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر تو پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطیفہ نفس ہے وہ تو مدینۃ المنورہ میں جو آپ کا روضہ اطہر ہے وہاں پر موجود ہے، وہاں موجود ہے نا۔ اب جب لطیفہ نفس موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے روضہ مبارک میں، تو ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ نفس وہ حج کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جن کے نفس پاکیزہ ہو چکے ہوتے ہیں، جو دربار رسالت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے لطیفہ نفس کے ذریعے ہر سال حضور کی معیت میں حج کرتے ہیں۔ ہر سال حضور کی معیت میں حج کرتے ہیں، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ نفس ظاہر میں بھی اپنے آپ کو باور کرا دے حج کے دوران، وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطیفہ نفس ہے ہر سال حج کرتا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا لطیفہ نفس، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے نہیں کعبے میں۔ جس طرح آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج موقوف ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس بات کو مانا نہیں، کیونکہ دربار رسالت میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا حج موقوف ہوا ہے
ان کا تو ہزاروں سالوں سے موقوف ہے، ان کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن کعبے کا تو طواف بند ہی نہیں ہوا. ولیوں کے جثے، نبی پاک کے جثے کعبے کا طواف تو مستقل کر رہے ہیں. کعبے کا طواف بند کہاں ہوا ہے اور نہ بند ہوگا. سمجھے آپ؟ جب آپ کے پاس یہ روحانی علم آ جائے گا، آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، تو پھر آنکھیں بند کرنا تو یہ لطیفہ نفس کعبے میں پہنچ جائے گا تو دیکھ لینا جا کے. بلکہ ان کو تو مزہ آ رہا ہے. پہلے لاکھوں لوگ تھے جن کے نفس کتے تھے، وہ آ کے کعبے کو ناپاک کرتے تھے. اب وہ وہاں کوئی جا نہیں رہا، تو اب بڑے مزے سے چوڑے ہو کے ولیوں کے نفس وہاں خوب اچھل کود کے جو ہے طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں پاکیزہ ماحول میں. جب تیرا بھی نفس پاک ہو جائے گا ہم تجھے بھی وہاں لے کے جائیں گے. جسم تیرا یہاں ہوگا، نفس تیرا وہاں ہوگا، پھر دیکھنا حج کیا ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا جو حج ہے، لطیفہ نفس کے ذریعے حج کرنا معراج ہے. سمجھ گئے؟ یہ معراج ہے. لیکن جو اصلی حج ہے، وہ اصلی حج لطیفہ روح کے ذریعے بیت المعمور پہ ہوتا ہے. اصلی حج وہ ہے، وہ بیت المعمور پہ ہوتا ہے. لیکن اب جب وہ حج آئے گا تو ہم وہ حج کی جو ہے پڑھائی کرائیں گے، مراقبہ لگائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر بیٹھے ہی لطیفہ نفس کے ذریعے آپ کا حج ہوگا. وہ کریں گے ہم. باور کرانا، یقین دہانی کرانا، جتانا، اس کا یہ مطلب ہے. نور مخدوم نے سوال کیا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حامد، یا محمود، یا احمد، یا محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا
نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ
إلا الله آدم صفي الله آدم صفي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آدم صفي الله آدم صفي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا
Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, illahu. میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے کچھ لمحوں کے لیے اللہ کا ذکر کریں. اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گفتگو یہاں پر آج ختم ہو جائے گی. بہت کرم نوازی مالک آپ کی. زندگی رہی تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. بہت احسان.